کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ہم اسٹارٹ ہے آپ لوگ. حضرات گرامی قدر اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجدار وفا یعنی مولا حضرت ابوالفضل عباس الحمدللہ یہ محفل مقاصدہ محترم شبیر صاحب اور ان کے بچے کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو یہ 32واں دور ہے. ماشاءاللہ مکان لیا ہے، ہم ان کو اس کی بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ان کے بچوں کو بھی کہ ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ مولا کی محفل ہو تو وسیع جگہ ہو، سامعین کے بیٹھنے کی جگہ بہترین جگہ ہو. ان کی مدتوں کی خواہش الحمدللہ امام حسین علیہ السلام اور خود سرکار وفا نے یعنی مولا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے یہ ان کی مقصد اور ان کی تقدیر کو یہ بات پوری کر دی کہ لو اب محفل بھی کرو اور سامعین کا استقبال بھی کرو. آئیے آج کے محفل کا آغاز ایک ننھے مجاہد کے ذریعہ سے وہ آئیں گے، یعنی میری مراد حیدر عباس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابوالقاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمات یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا
حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الله اشفع لنا عند الله يا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله
قدمناك بين يدي حاجاتنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا وسيع الحسن والخلف للحجات أيها القائم والمنتظر والمهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا اب اپنے جو حاجات ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مانگ سکتے ہو اور انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. صلوات. حضرات یہ تھے عزیزم حیدر عباس خان سلمہ جو ہمارے محترم شبیر صاحب کے پوتا ہیں اور امریکہ سے تشریف لائے. اب آپ یہ دیکھیں امریکہ جیسے ماحول میں وہاں سے آ کر اس خوبصورت انداز سے دعائے توسل کی تلاوت کرنا اور چہرے پہ وہ اطمینان، لفظوں میں وہ سکون، یعنی کسی قسم
کوئی بھی جھجک نہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے دعائے توسل کی تلاوت کی، اور یقیناً بچہ جو اس انداز سے دعائے توسل کی تلاوت کر رہا تھا تو ان کے والدین کی تربیت یا کسی استاد کی تربیت کا نتیجہ جو بچہ اس انداز سے دعائے توسل کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں اس پرمسرت موقع پر مبارک ہو، اس میں کدام نہیں ان کا نام، ہمارے محترم برادر عزیز علی عباس صاحب کا بیٹا حیدر عباس خان اور شبیر صاحب کا پوتا حیدر عباس خان جو دعائے توسل کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں ایسے پرمسرت موقع پر اور خوشی کے موقع پر محترم شبیر صاحب کو ایسے نونہال بچوں کے لیے بھی اور اس عظیم الشان مکان اور نئی جگہ کی مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ یہ مکان سلامت رہے، مکین سلامت رہے، محفل میں آنے والے لوگ سلامت رہیں، اور جن مقاصد کے ساتھ آئے ہیں اللہ ان کے مقصدوں کو پورا فرمائے۔ یقیناً اس حیدر عباس خان کے یعنی تلاوت کو سننے کے بعد ہمیں بھی ایک افتخار ہو رہا تھا، یا یہ کہا جائے قوم کا ہر فرد جہاں جہاں بھی اس کی آواز پہنچ رہی تھی لوگ سن رہے تھے، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری مائیں بہنیں ہوں، ہر ایک یقیناً ان کی زبان پر دعا ہی دعا ہو رہی تھی اور دعا دے رہے تھے لوگ۔ ایسے بچے کو کیوں نہ، اور یہ کہا جائے ہم افتخار کر رہے تھے، اور کیوں نہ ہم افتخار کریں، اس لیے کہ اگر ہم اپنے اس بچے سے پوچھیں کہ میرے لال یہ بتاؤ تمہارے اندر یہ سکون، یہ جذبہ، یہ حوصلہ آیا تو کہاں سے آیا؟ عجب نہیں یہ بچہ مسکرا کے کہے کہ مولانا صاحب ہم نے یہ سکون، یہ اطمینان، یہ حوصلہ، یہ ولولہ، یہ جذبہ جو ہم نے سیکھا ہے اپنے شہزادے علی اصغر سے سیکھا ہے، اپنے شہزادے علی اصغر سے سیکھا ہے، اور ہمارے شہزادے کی تاریخ گواہ ہے کہ اصغر نے اصولوں کو رسوا نہیں کیا۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارا یہ حیدر عباس خان یہ بچہ جو آیا کس انداز سے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، شکریہ، کس اطمینان کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا، اور یہ اطمینان یقیناً اسی اطمینان کی عکاسی کر رہا تھا کہ جو کربلا کے 9 لاکھ کے سامنے 9 لاکھ کا لشکر تھا، ایک اصغر تھا، اور اپنے تبسم سے لوگوں کو بتلا رہا تھا کہ میں اصغر ضرور ہوں مگر میدان میں آنے کے بعد اکبر ہوں، اور یہ بتایا کہ اصغر نے اصولوں کو رسوا نہیں کیا۔ بھاگی جو فوج شام تو پیچھا نہیں کیا، اس نے کمانے لب پر نکالی تھی ذوالفقار، رونے لگا جو ظلم تو حملہ نہیں کیا۔ حضرات محفل کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان تمامی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ باہر ہیں، خاص طور سے ناظم محفل یا جنہیں تقریر کرنی ہے، یا وہ حضرات جو اپنے کلام کو سامعین تک پیش کرنا چاہتے ہیں، شعراء کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ اب دعائے توسل کی بات کس انداز سے تلاوت کر رہا تھا، کیا کہنے، ایک عجیب بات ذہن میں آ گئی، اور تلاوت کی بات جب چل رہی تھی کہتے ہیں کہ جب کسی، یہ بھی ہم اپنے عزیز کی نظر کرنا چاہتے ہیں، یہ بچہ جس انداز سے تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے بعد ہم اپنے عزیز حسن کو آواز دے کر اور حدیث قصہ کی تلاوت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ جب کسی بچے نے، یہ دیکھیں، جب کسی پھول نے خوشبو سے تجارت کی ہے،
जब किसी फूल ने खुशबू से तिजारत की है, पत्ती पत्ती ने हवाओं से बगावत की है, पत्ती पत्ती ने हवाओं से बगावत की है, और बू नहीं जैसे कोई इत्र सलामत दे जाए जब किसी बच्चे ने कुरान या दुआ की तिलावत की है, जब किसी बच्चे ने कुरान की तिलावत की है। आइए अपने अजीज़ को मैं आवाज़ दूँ। मेरी मुराद है सैयद हसन मुर्तज़ा आबदी से कि वो आएँ और दुआ और हदीस किस्सा की तिलावत करें और हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात उनका इस्तक़बाल बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل أن أكون معكما تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لبائي، قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد عزمت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما
لمن حاربهم فسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأسحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صل على محمد. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب يأذن لي أن أحبط إلى العرش لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد عزمت لك. وحبذ العبيد جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل أذنوني يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزمت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محكوم لله وفرج الله حماه ولا مغموم لله وكشف الله غماه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شريعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البدر وبره الخطر وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هباء قدر. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفي علي فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا
جی تشریف رکھیں. آپ کو زحمت ہو تو آپ ادھر آ جائیے. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابتداءً درخواست گزار ہوں نیچے صحن میں جتنے افراد تشریف فرما ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ عزا خانے میں تشریف لائیں. آج کی اللہم صلی علی محمد وآلہ. تمام حضرات سے درخواست ہے جہاں جہاں تک میری آواز ہے برائے مہربانی آپ حضرات فرش مسرت پہ تشریف لائیں. تشریف فرما ہے نیچے جہاں جہاں بھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ برائے مہربانی اس فرش مسرت پہ تشریف لائیں. خاص طور سے منتظمین سے اور بانیان جشن سے گزارش ہے کہ مہمان حضرات کو اوپر آنے کا راستہ ضرور بتا دیں، اس لیے کہ اب تک یہ جشن کہیں اور ہوا کرتا تھا. آج پہلی بار اس عظیم الشان امام بارگاہ میں اور عزا خانے میں اس جشن کا اہتمام ہو رہا ہے. جشن پہلی بار ہو رہا ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام حضرات جلدی سے یہاں تشریف لائیں تاکہ میں خطیب جشن کو آپ کے حوالے کر سکوں. آج کی فہرست میں اشتہار کے مطابق آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہوگا ایک انتہائی محترم اور واجب الاحترام شخصیت، ہمارے برادر عزیز اور بے پناہ ہم سے محبت کرنے والے، جو مسلسل اس جشن کی خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب قبلہ اس وقت بھی تشریف فرما ہیں، جو اس محفل کی کاروان خطابت کے راس و رئیس ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی دیرینہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جس مخصوص لب و لہجے میں اس مخصوص عنوان کی مناسبت سے قبلہ خطابت فرماتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی آپ ان کے بصیرت افروز بیان سے محظوظ ہوں گے اور مستفید ہوں گے. خطابت کے بعد دنیائے شاعری کی جو ممتاز ترین شخصیتیں ہیں جن کا آج کی فہرست میں نام موجود ہے، اس میں استاد ادب عزت مآب ڈاکٹر رضا صاحب مورانوی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. عزت مآب عالی جناب پروفیسر سید عین الحسن عابدی المعروف با حسن فیض آبادی، انشاءاللہ وہ بھی اس محفل کا حصہ ہے، تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. دنیائے شاعری، دنیائے ادب اور دنیائے محافل کی بے پناہ محبوب ترین شخصیت محترم جناب منظر بھوپالی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات انہیں بھی سماعت کریں گے. شاعری کی دنیا کا ایک مفتخر نام جناب فخری جعفری میرٹھی ہماری بزم میں شریک ہیں، آپ انہیں بھی سماعت کریں گے. اس وقت ہندوستان میں
دستیاب نہ ہونے والا شاعر جو ہے تو ہمارا ہی، مگر ہندوستان کی سرزمین سے باہر یو ایس اے میں مسلسل رہ رہا ہے، لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ابھی براہ راست امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی محفل میں شرکت فرما رہے ہیں۔ محترم جناب کاشف صاحب ایودھیاوی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، جناب علی حسن اور جعفر صاحبان جو اترولہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دونوں برادران گزشتہ محفل میں تھے اور آپ حضرات نے انہیں بہت پسند کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ انہیں سماعت کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ یہ دونوں حضرات بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس محفل میں ہمارا اپنا شاعر جو آپ کے درمیان رہتا ہے، محترم جناب فیاض صاحب رائے بریلوی، خاص طور سے آج کی اس طرحی محفل میں جو مطروحہ کلام مسلسل کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے، وہ کلام محترم جناب فیاض رائے بریلوی کا ہوتا ہے۔ بڑی ہی محنت، مشقت، جانفشانیوں کے ساتھ وہ آج کلام کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور آپ حضرات بھی انہیں اسی محبت سے نوازتے ہیں۔ محترم حسن صاحب رائے بریلوی جو اس وقت علالت کے باوجود ہماری محفل میں مسلسل آتے رہے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بزرگ شاعر ہیں، استاد شاعر ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہیں بھی آپ سماعت کریں گے۔ یہ فہرست ہے شعراء کرام کی جو میں نے آپ کے حوالے کی، اور میں یہ سمجھ رہا تھا 10 لوگ اوپر آ جائیں گے، اور مجھے یقین تھا کہ یہ ہال بھر جائے گا تو میں خطیب جشن کو آپ کے حوالے کروں گا، مگر ابھی بھی میں مایوس نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی نیچے سے اوپر تک لوگوں کو آنے میں، مگر میں ایک بار پھر درخواست گزار ہوں کہ برائے مہربانی آپ حضرات اگر جلدی سے آ جائیں گے تو اثناء تقریر کوئی خلل نہیں واقع ہوگا اور آپ مستعدی کے ساتھ انہیں سماعت کر سکیں گے۔ تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ جلد از جلد فرش مسرت پہ تشریف لائیں۔ اب یہیں سے میں بلا فاصلہ آپ حضرات کی اجازت سے اپنی نظامت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ اجازت آپ سے طلب کرتے ہوئے یہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاق کائنات وہ ذات عظیم ہے، خلاق کائنات وہ ذات عظیم ہے، رزاق دو جہاں ہے، رحیم و کریم ہے۔ خلاق کائنات وہ ذات عظیم ہے، رزاق دو جہاں ہے، رحیم و کریم ہے۔ کی نعمتیں عطا ہمیں کتنا نعیم ہے، کی نعمتیں عطا ہمیں خلاق کائنات وہ ذات عظیم ہے، خلاق کائنات وہ ذات عظیم ہے، رزاق دو جہاں ہے، رحیم و کریم ہے۔ کی نعمتیں عطا ہمیں کتنا نعیم ہے، کی نعمتیں عطا ہمیں کتنا نعیم ہے، سر چشمہ علوم علیم و حکیم ہے۔ کی نعمتیں عطا ہمیں کتنا نعیم ہے، کی نعمتیں عطا ہمیں کتنا نعیم ہے، سر چشمہ علوم علیم و حکیم ہے، سر چشمہ علوم علیم و حکیم ہے۔ کوئی بھی ہر درد ایک صلوات پڑھ دیجئے
یہ کائنات عبد ہے، معبود ہے وہی. یہ کائنات عبد ہے، معبود ہے وہی. کوئی بھی نام لیجئے موجود ہے وہی. کوئی بھی نام لیجئے موجود ہے وہی. وہ خدا جس کی عظمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے. یاد رکھیے دنیا کبھی اس کی معرفت نہ حاصل کر پاتی اگر اس کی نگاہ میں یہ کائنات کا جلوہ نہ ہوتا. یہ روز روز شب کی باہم گردشیں ہمیں لمحہ بلمحہ ٹہوکا دے رہی ہیں. یہ سب ہے اس لیے کہ وہ ہے. وہ نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. میں یہیں سے اب تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آہستہ آہستہ میں منزل کو طے کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا اور مجمع آ جائے، تھوڑے سے اور افراد آ جائیں. میں اس لیے تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب خطیب جشن آئے تو محفل پوری آراستہ ہونی چاہیے. آئیے یہی سے عرض کرتا ہوں. پروردگار تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہمارے دلوں کو عشق محمد و آل محمد سے آراستہ کر. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مصرے کا استقبال کیجیے گا. چاہیے فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری. بڑے سکون سے میں شعر پڑھ رہا ہوں. اے خدا حمد باری تعالیٰ اس کا حق ادا ہو جائے تو یقیناً ہماری بندگی قبول ہے. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری. بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری. ملاحظہ فرمائیے گا تیسرا اور چوتھا مصرع آپ بھی جوڑ جائیں گے انشاءاللہ. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری. بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری. جاگنے والوں کو محروم تمنا رکھا. اللہ فرمائیے گا جاگنے والوں کو محروم تمنا رکھا. سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری. بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری. جاگنے والوں کو محروم تمنا رکھا. سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. اور ملاحظہ فرمائیے میں آج حمد پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے.
ایسی سماعتیں ہوں تو واقعی بڑا لطف آتا ہے اور بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے رب قدیر کی شان کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے۔ فیاض بھائی پھر مصرع سنیے، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کا موسم بھی وہی دیتا ہے۔ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کا موسم بھی وہی دیتا ہے۔ قمر بھائی استقبال کر لیجئے ان مصروں کا، دھوپ اور چھاؤں کا موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی مشیت کے خلاف، زخم لگتے ہی نہیں اس کی مشیت کے خلاف، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی مشیت کے خلاف، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ وہ خدا وحدہ لا شریک جو خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، صاحب عقل و حکمت، آفتاب و ماہتاب کو چمکانے اور دمکانے والا، ستاروں کو چمکنے کی صلاحیت عطا کرنے والا، دریاؤں کو روانی بخشنے والا، موجوں کو طغیانی دینے والا، ستاروں کی قندیلیں روشن کرنے والا، آسمان میں سرور کا سرگانہ لگانے والا، زمین کا طویل فرش بچھانے والا، پہاڑوں کو جمود عطا کرنے والا، سبزوں کا مخملی فرش بچھانے والا، کلیوں کو مسکراہٹ کا سلیقہ بخشنے والا، چمنستان کو باغ بہاری عطا کرنے والا، کائنات کے ذرے ذرے کا وہی مالک بھی ہے، وہی رازق بھی ہے، وہی حاکم بھی ہے، وہی حکیم بھی ہے، وہی عالم بھی ہے، وہی علیم بھی ہے، وہی معظم بھی ہے، وہی عظیم بھی ہے، وہی مکرم بھی ہے، وہی کریم بھی ہے، وہی مشرف بھی ہے، وہی شریف بھی ہے۔ وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی نہیں تھا، وہ اس وقت بھی رہے گا جب کوئی نہیں رہے گا، مگر وہ تھا تو کس حالت میں تھا، کس کیفیت میں تھا، کون اسے جانتا تھا، کون اسے پہچانتا تھا؟ اس نے تو خود ہی اعلان فرمایا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے اپنے تعارف کے لیے ایک خلق کو خلق کر دیا، اور خلق کو خلق کر کے بتا دیا، خبردار ذہن نشین رکھنا، تم مخلوق ہو، یہ خلق ہے، خلق کبھی مخلوق جیسی نہیں ہو سکتی ہے، تم اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، وہ خدا کا عرفان دلانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے ذوات مقدسہ کو بھیجا ہی اپنے صفات کا مظہر بنا کے اس لیے تاکہ انہیں دیکھو وہ سمجھ میں آ سکے۔ وہ محمود تھا، اس نے محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا، اس نے علی بنایا، وہ فاطر السماوات تھا، اس نے فاطمہ کو پیدا کیا، وہ محسن تھا، اس نے حسن کو بھیجا، وہ قدیم الاحسان تھا، اس نے حسین کو دنیا میں بھیجا، حسین کو بھیج کر دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں پہچانو، مصیبتوں میں آنسو بہایا جاتا ہے، مگر اس بندے کو دیکھو، مشکل میں مشکل مرحلے میں مصیبت سے زیادہ مصیبت برداشت کرنے کے بعد بھی اگر یہ تہے دل سر کو شکر خدا میں جھکا دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سجدہ نہیں کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ خدا ہے۔ اس کی شان کو حسین مظلوم نے اجاگر کیا ہے۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں ہم اسی لیے برپا کرتے ہیں تاکہ دنیا فرش مسرت پہ آئے تو اسے پتہ چل سکے ہم جن کی شان میں اس وقت فرش بچھائے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟
یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ عالم اسلام کو ہم اپنے فرش مسرت میں دعوت دیتے ہیں کہ یہاں آئیے تاکہ آپ کو صحیح نزول مل سکے، صحیح خدا حاصل ہو سکے۔ آئیے میں آپ کو اس مسجد تک لے آیا، خدا کا شکر ہے وہ شخصیتیں آ گئی کہ جن کے روبرو میں مولانا کو پیش کر سکتا ہوں، اور یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حمد کا سلسلہ میں نے اس مسجد پر اختتام کر دیا، اب خدا کے بعد اس میں بانی اسلام دیتا ہوں۔ خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں۔ آپ کا پورا مجھے سہارا چاہیے شاہین بھائی، پورا سہارا آپ رہتے ہیں مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں، پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں۔ اب اس شریعت کے حسین الزام کو اگر آپ اپنے دلوں میں اتاریں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا اور آپ کی آواز بلند ہو جائے گی۔ خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں، پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں۔ علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ملتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں۔ علی زندہ باد، جزاک اللہ، شاباش یا علی۔ علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ملتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام دیتا ہوں، تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں۔ اور بانی اسلام کا تذکرہ آیا تو اس ذکر کو مکمل کرنے کے لیے 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، کہاں سے وہ زبان لاؤں جو میں ان کی ثنا لکھوں، کہاں سے وہ زبان لاؤں جو میں ان کی ثنا لکھوں، قلم زمزم سے دھو لوں پہلے پھر صلی علی لکھوں۔ ارے ذرا اور بیدار ہو جائیے، کہاں سے وہ زبان لاؤں جو میں ان کی ثنا لکھوں، قلم زمزم سے دھو لوں پہلے پھر صلی علی لکھوں۔ ثنائے مصطفیٰ کے واسطے تطہیر لازم ہے۔ دیکھیں جو لوگ نہیں بولے ہیں وہ بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایسے مصروں کا انتخاب کیا ہے کہ آپ بولیں گے، سب اگر متوجہ رہے تو آپ کی آواز بلند ہوگی۔ ثنائے مصطفیٰ کے واسطے تطہیر لازم ہے، ابو طالب کرم کر دے تو نعت مصطفیٰ لکھیں۔ ثنائے مصطفیٰ کے واسطے تطہیر لازم ہے، ابو طالب کرم کر دیں تو نعت مصطفیٰ لکھوں۔ ابو طالب کرم کر دیں۔ آج رات خدا کا شکر ہے کہ آپ نے پورا ماحول بنا دیا، مگر میں آپ کی خدمت بیعت کروں۔ خطیب جشن سے پہلے ہم سب کا دستور ہے کہ پہلے کوئی نہ کوئی میزبان ہوتا ہے جو مہمان کی ضیافت کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اس وقت ایک عالم دین خطیب انہیں پیش کرنے کے لیے اس گھر کے اس ہونہار فرزند کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے اس سنی میں ابھی بڑے اطمینان کے ساتھ دعائے توسل کی تلاوت کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے نہیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس اطمینان کے ساتھ یہ بچہ دعائے توسل کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی تلاوت کو دیکھ کر کیا کہیں سے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بچہ پہلی بار تلاوت کر رہا ہے؟ اگر پہلی بار تلاوت کرتا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی گھبراہٹ پائی جاتی۔ اتنے بڑے مجمع میں، اتنے بڑے اسٹیج پر آ کر اتنے اطمینان کے ساتھ پوری دعائے توسل کی تلاوت دیکھ کر پڑھ لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کمال ہے ان والدین کا
جنہوں نے آغوش میں رزق حلال کھلا کھلا کر دل و دماغ کو پاک و پاکیزہ بنا دیا. آج جس طریقے سے یہ بچہ آیا ہے تلاوت کرنے کے لیے، اللہ دن دنی رات چوگنی عطا کرے، ترقی عطا کرے. اور اب اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ اس کا جذبہ ولایت ملاحظہ فرمائیے. میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس نے عربی میں قصیدہ پیش کیا تھا، اب اردو میں قصیدہ آل محمد کا پیش کرے تاکہ مصرے دونوں مکمل ہو کر شعر کی کیفیت حاصل کر لیں اور محفل کو ماحول بن جائے. میں گزارش کر رہا ہوں حیدر سلمہ سے کہ وہ تشریف لائے. اچھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، مولانا کا استقبال کرنے کے لیے امریکہ سے آیا ہے. تو حیدر میاں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی آپ کریں تاکہ آج جس طریقے سے محفل کی ابتدا ہو رہی ہے وہ وقت آئے انشاءاللہ کہ یہ مقطع محفل کے طور پر ہماری محفل میں نظر آئے اور ایک قداور شاعر بن کر پورے دنیا میں صلوات پڑھ کے استقبال کر لیجیے حیدر صاحب. السلام علیکم. آپ سب کو آج کی تاریخ مولا امام حسین اور مولا حضرت عباس کی ولادت کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو. محمد وآل محمد صلی اللہ.
جیتے رہو جیتے رہو. حسین کا
جزاک اللہ. واقعی اس بچے کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، اور کم سے کم آج اس بچے نے مکمل طور پر یہ بات ثابت کر دی کہ شبیر کے گھرانے کے بچے ایسے ہی ذہین ہوتے ہیں. ہماری قوم کے بچوں کا آ کر امتحان لے لیں، ہماری قوم کے بچوں کا آ کر امتحان لے لیں جو کہتے ہیں کہ ہم میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. ارے آپ بڑے خاموش ہیں. ہماری قوم کے بچوں کا آ کر امتحان لے لیں جو کہتے ہیں کہ ہم میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. نہ جانے کتنے مدحت کے صحیفے یاد ہیں ان کو. یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں بھی نادا نہیں ہوتے. نہ جانے کتنے مدحت کے صحیفے یاد ہیں ان کو. یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں بھی نادا نہیں ہوتے. اچھا، میں نے کبھی پڑھا تھا مگر اس وقت پھر پڑھنا چاہتا ہوں. واقعی جس بے باکی کے ساتھ اس بچے نے اس وقت کا پورا کلام پیش کیا ہے، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ واقعی جتنی بھی داد دی جائے اس سے کم ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، کبھی کبھی یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان بچوں کے اندر یہ حوصلہ، یہ ولولہ، یہ جوش، یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ کون سا اسکول ہے جو انہیں اس منزل کی طرف آمادہ کرتا ہے؟ یہ جرأت، یہ بے باکی ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، اسکول نہ کالج کی ہے تعلیم کے محتاج، اسکول نہ کالج کی ہے تعلیم کے محتاج، یہ مدرسہ مجلس و محفل کے پڑھے ہیں. آئے مولانا فرمائیے گا. دیکھیں، آپ کسی بھی قوم میں چلے جائیے، بڑے سے بڑے آدمی سے کہیے کہ ذرا چند افراد کے درمیان دو جملے بول دیجئے، وہ مائک پہ آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. مگر ہماری قوم کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے، بڑے بڑوں کے درمیان آ کے بے باکی کے ساتھ پوری تقریریں کرتے ہیں، پورا شعر سناتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے. اسکول نہ کالج کی ہے تعلیم کے محتاج، یہ مدرسہ مجلس و محفل کے پڑھے ہیں. تو اے شیخ حرم، ان کی فضیلت کو نہ تو پوچھ، اس قوم کے بچے تیرے بوڑھوں سے بڑے ہیں. اے شیخ حرم، ان کی فضیلت کو نہ تو پوچھ، اس قوم کے بچے تیرے بوڑھوں سے بڑے ہیں. اس قوم کے بچے تیرے بوڑھوں سے بڑے ہیں. اس قوم کے بچے تیرے بوڑھوں سے بڑے ہیں.
اب آئیے حضرات، میں آپ کی خدمت میں خطیب جشن کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچہ پڑھ رہا تھا، کربلا کے حوالے سے شاعری کر رہا تھا۔ اب میں آپ کے حوالے 4 مصرے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں کتنی بیدار ہیں اور خطیب جشن کا استقبال کرنے کے لیے آپ کتنا آمادہ ہیں۔ مولانا فرمائیے، میں یہیں سے عرض کرتا ہوں کہ نہ لال لکھنا، نہ ہی درے بے بہا لکھنا، نہ لال لکھنا نہ ہی درے بے بہا لکھنا، ہمارے اشکوں کو تسکین فاطمہ لکھنا نہیں۔ آپ اگر متوجہ ہوتے نا تو پھر آپ کی آواز اتنی ہلکی نہیں آتی، مجھ سے تیز آتی، اس لیے کہ مجمع بہت بڑا ہے۔ مولانا فرمائیے گا، نہ لال لکھنا نہ ہی درے بے بہا لکھنا، ہمارے اشکوں کو تسکین فاطمہ لکھنا، نہ جانے کیا ہوا آنکھیں میری چھلک اٹھی، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ نہ جانے کیا ہوا آنکھیں میری چھلک اٹھی، نہ جانے کیا ہوا آنکھیں میری چھلک اٹھی، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے، نہ جانے کیا ہوا آنکھیں میری چھلک اٹھی، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ آئیے حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اب تقریباً ہال بھرنے کے قریب آیا، مجھے کوئی تکلف نہیں ہے اب اس شخصیت کو آپ کے روبرو پیش کرنے میں، لہذا میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس التماس اور گزارش کے ساتھ کہ شعراء کرام تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو ان سے گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی آمادہ ہو کر جلدی سے فرش مسرت پہ تشریف لائیں، اس لیے کہ تقریر اور تقریر کے بعد فوراً مہمان شعراء کرام آپ کے روبرو ہو جائیں گے۔ تمام شعراء سے درخواست ہے کہ وہ فرش مسرت پہ تشریف لائیں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں اپنے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ہوں اور میں قصیدت بیان سے نہیں، ایک بار تمام حضرات مولانا کے استقبال کے شایان شان بآواز بلند سلوات پڑھ دیجیے۔ یہ اعلان بھی آپ سن لیں پہلے آغاز سے پہلے کہ اس طرف یعنی ہمارے داہنی طرف اور ادھر سے آنے والوں کے لیے بائیں طرف کرسیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں، اگر قریب آ کر لوگ محفل سننا چاہتے ہیں تو اس طرف آ جائیں، باقی پیچھے تو ہیں کرسیاں۔ تو بہرحال یہ لوگ بتاتے بھی رہیں تاکہ کرسی والوں کو پتہ چلتا رہے کہ ادھر بھی نشست کا انتظام ہے۔ خداوند عالم آپ حضرات کو صحت مند رکھے اور بغیر کرسی کے آپ لوگ بیٹھتے رہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الوطنی الابتہی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام
بنا اهتديتم في الظلماء وتصنمتم العليا وبنا انفجرتم عن السرار. صلوات بھیجئے محمد. حضرات، اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ اعلان کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی TMT یعنی توحید المسلمین ٹرسٹ کی جانب سے چیمز یعنی 4 سے لے کر 11 تک کے جو بچے مختلف اسکول میں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ٹیسٹ کا انتظام اس سال بھی UP کے مختلف شہروں میں 14 اپریل کو کیا گیا ہے. آپ کے شہر میں بھی حسب دستور وہ ٹیسٹ منعقد کرایا جائے گا. TMT کی جانب سے آن لائن فارم بھرے جا رہے ہیں اور آف لائن فارم بھی دستیاب ہو جائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس ٹیسٹ میں ضرور شامل کرائیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کو جو اسکول میں نمبر ملے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور وہ اپنے کو چیک کر سکیں. دوسرا اعلان یہ ہے، علم اور صحت 2 بنیادی ضرورتیں ہیں ہماری. علم کو جانچنے کے لیے ٹیسٹ کرائیں اور صحت کو جانچنے کے لیے بھی ٹیسٹ کراتے رہنا چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے قومی امام بارگاہ میں ایک چیریٹیبل کلینک آلریڈی پہلے سے چل رہا ہے اور اس فلاحی سلسلے کو مزید وسعت دینے کے لیے، عوامی فائدے کو بڑھانے کے لیے محترم قمر حیدر صاحب کی جانب سے ان کی محنتوں سے مزید اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا ہے اضافی خدمات کی صورت میں، جس کے لیے عنقریب انشاءاللہ صحت مند طرز زندگی کے موضوع پر آگاہی کے لیے ڈاکٹروں کی نگرانی میں ڈاکٹروں کے ذریعے سے نشست کا اہتمام کیا جائے گا. اور ان بیماریوں کے لیے اپنے کو بچانے کے لیے آدمی کو اپنے ٹیسٹ کراتے رہنا چاہیے. تو اس کے لیے اگر اس کلینک کے ذریعے سے آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو ماڈرن ڈائگنوسٹک سینٹر سے آپ کو 50% جو ہے، جیسا کہ انہوں نے وہاں سے ہم آہنگی کی ہے، انشاءاللہ آپ کو کنسیشن ملے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دہلی میں باقاعدہ طور پر ڈاکٹرز کا پینل رہے گا. کارڈیالوجسٹ، نیورولوجسٹ، گائنولوجسٹ اور ڈرمیٹولوجسٹ، یہ لوگ اور ہڈیوں کے ڈاکٹر، آرتھوپیڈک وغیرہ مہیا رہیں گے. واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے ان سے آپ حضرات رابطہ کر سکتے ہیں. خداوند عالم ایجوکیشنل ٹرسٹ چلانے والے یعنی محترم نہال حیدر صاحب اور ان کی ٹیم اور قمر حیدر صاحب اور ان کی ٹیم کو پروردگار عالم اور توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ آپ کے شہر کو علم اور صحت دونوں کے فائدے حاصل ہوتے رہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. عزیزان محترم، آپ سب کی خدمت میں شب ولادت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آنے والی شب یعنی شب 4 کو جس عظیم المرتبت ہستی کا شب ولادت ہے یعنی باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، ان دونوں کی آمد اور ولادت کی ہم آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی طرف سے سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے یہاں اس وسیع بارگاہ میں ہونے والی پہلی محفل، ورنہ سلسلے کے اعتبار سے یہ 32واں سال ہے ماشاءاللہ سے، لیکن ہر سال افراد سامعین یہ کہتے تھے کہ جگہ کم ہے، اور میں ہمیشہ کہتا تھا جگہ نہیں، دلوں میں جگہ پیدا کیجیے. اور یقیناً اس مرتبہ یہ وسعت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی یہ پوری جگہ بھرے گی. موالیان حیدر کرار آئیں گے، اس لیے کہ لاجواب و بے مثال شورائے کرام تشریف لا چکے ہیں. یقیناً
یہ میرا بھی 22واں یا 23واں سال ہے. 2003 سے ریکارڈ کے مطابق شاید 1-2 سال وقفہ ہوا ہو، غیب ہوا ہو، ورنہ کووڈ میں بھی 2-4-5 لوگوں میں بھی یہ محفل کا سلسلہ جاری رہا اور میں نے ذکر کی سعادت حاصل کی. خداوند عالم محترم جناب شبیر حسن صاحب اور ان کے خانوادے کے، بالخصوص ان کے فرزندان کی توفیقات میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے، اور کل تک جو کام یعنی میزبانی کا نظم کی صورت میں ان کی اولادوں میں سے کوئی کرتا تھا، اب سلسلہ ایک نسل آگے چلا گیا. لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں ہوگا کہ تبرکن اور تیمنن جو نظم یا ثوابن جو کام ذکر کا ان کے فرزندان کیا کرتے تھے، اس مرتبہ ماشاءاللہ ان کے پوتے نے بہت ہی آن بان اور شان کے ساتھ یعنی ذکر کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے. کیا کہنا، اس لیے کہ اب یہ حسینیہ اور یہ رکھی ہوئی زری ہمیں بہت کچھ پیغام دے رہی ہے کہ سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے. سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے. تیرے کنبے کا آزا خانہ ہے، گھر نام کا ہے. سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے. سر چھپاتا ہوں جہاں میں، اس لیے کہ یہاں ہر حسینی جس کے دل میں ایک عزا خانہ سجا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم مولا علی کا جشن مناتے ہیں تو دل میں کعبہ بناتے ہیں، مولا حسین کا جشن مناتے ہیں تو دل میں عزا خانہ بناتے ہیں. اس لیے کہ اس عزا خانے سمیت دنیا میں بننے والا ہر عزا خانہ مولا حسین کی ملکیت ہے. یعنی یزید کی قبر کا بھی نشان نہ ملے گا، اور حسین ابن علی کے عزا خانے آج بھی یزیدیت کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. تو میں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ دل کی دنیا میں نیا کعبہ بنانا چاہیے، دل کی دنیا میں نیا کعبہ بنانا چاہیے. جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے. یہ مولا علی کے لیے ہے. دل کی دنیا میں نیا کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے. پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے. سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے. تو اگر یہ باپ کا معاملہ ہے تو یہ مولا حسین کا کہ سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے. تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے، گھر نام کا ہے. یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا. یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا. ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا. ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے. بھائی دیکھیے شعرائے کرام یقیناً یہ محفلوں کی زینت ہوا کرتے ہیں، لیکن میں شعراء سے بھی کہوں گا، سامعین سے بھی کہوں گا کہ علامہ جعفر شوستری کی خصائص حسینیہ پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ گریہ بر حسین کی اہمیت کیا ہے، زیارت حسین کا ثواب کیا ہے، اور کس مولود کی ولادت پر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. خدا آپ کی جھولیوں کو بھر دے، خدا آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے. ظاہر سی بات ہے کہ آج کی شب وہ شب ہے جب خواہشات نہ رکھنے والا ملک بھی اسی بارگاہ کی طرف دیکھتا ہے. اے بے بالو بر فطرس کو بالوں پر عطا کرنے والے نواسے رسول. بھائی میں نے گفتگو کے لیے جن مقدس
مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو اپنی گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، وہ الفاظ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ ہیں جہاں مولا حسین کا بابا ارشاد فرما رہا ہے کہ بنا تم فی الظلماء، تم نے اندھیروں میں ہماری وجہ سے ہدایت پائی، بنا تم فی الظلماء وتصنمتم العلیاء، اور تمہاری پیشانیاں ہماری وجہ سے سربلند ہوئی، وہ بینن فجر تم انسرار، اور تمہاری راتیں ہماری وجہ سے صبحوں میں تبدیل ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مصداق کون ہوگا؟ یہی چہاردہ معصومین ہیں، اور ان 14 میں بھی وہ ذات گرامی ہے جس کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، چونکہ وہ زینت آسمان ہے، زینت عرش ہے، اس لیے کہ عرش کے کنگروں پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ کے دل پر بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دل عرش الہی سے کم نہیں ہے اگر محبت اہل بیت ہو، یہ دل کعبے سے کم نہیں ہے عظمت میں اگر اس میں محبت علی ہو۔ تو آپ کے دل پر بھی یہی لکھا ہے، عرش پر بھی یہی لکھا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ اگر آپ نے میری گزارش پر خصائص حسینیہ کا مقدمہ بھی پڑھ لیا تو یقیناً آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ کہیں بھی جائیں، جب اس در پر آ جائیں گے تو یہ در مایوسیوں سے امیدوں کی طرف لے جاتا ہے، شک سے یقین کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، جہل سے علم کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ در حسین ابن علی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بآواز بلند نعرہ صلوات دیتی ہے۔ ایک اور صلوات کی ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب حسین کی ہدایت کس طرف ہے؟ حسین کس طرف لے جا رہا ہے؟ یقیناً اگر حسین کے سلسلے میں عرش الہی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کا سفینہ ہے، تو حسین کس منزل کی طرف ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے؟ بھائی کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ حسین ہے کیا؟ بڑی توجہ، مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا کہ حسین اگر ہدایت کا چراغ ہے تو حسین، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ۔ دیکھیے یہ مینٹیننس ٹمپریچر کا ایسا ہے کہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ محفل سردی میں ہو رہی ہے، اور پھر ولایت آل محمد کا جوش جذبہ وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر۔ یقیناً جو نیچے ہیں وہ اس نعمت سے دونوں اعتبار سے محروم ہیں، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور مولا علی نہج البلاغہ کے چوتھے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری وجہ سے ہدایت پائی، تمہاری پیشانیاں ہماری وجہ سے سربلند ہوئی، تمہاری راتیں ہماری وجہ سے صبحوں میں تبدیل ہوئی۔ تو مرکز ہدایت آل محمد ہے، اور کنگرہ عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ تو اب یہ ہدایت کس طرف؟ پہلے نسبتوں کو دیکھیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ حسین ایک سلسلے کا وارث ہے۔ زیارت وارثہ میں جس کی نشاندہی کی جاتی ہے، آدم کے وارث تجھ پہ میرا سلام، نوح کے وارث تجھ پہ میرا سلام، ابراہیم و اسماعیل کے وارث تجھ پہ میرا سلام، موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام۔ تو حسین انبیاء کے وارث کا نام ہے۔
بڑی توجہ عزیزان محترم، حسین انبیاء کے وارث کا نام ہے، اور آدم سے خاتم تک ہر نبی ایک پیغام لے کر آیا، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے، یعنی یہ ہدایت کرنے والا ہے اس وحدہ لا شریک کی طرف جو نظر نہیں آتا، جو دکھائی نہیں دیتا، اور دکھائی نہ دینے کی وجہ سے اس پر شکوک و شبہات وارد کیے جاتے ہیں، لیکن حسین اس مرکز ہدایت کا نام ہے کہ جو اس در پر آ جاتا ہے حسین اسے خدا تک پہنچا دیتا ہے، حسین اسے خدا تک پہنچا دیتا ہے، پھر بہکنے کا کوئی امکان نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ذات گرامی ہے کہ سجدوں سے کھینچتا ہے، سجدوں سے کھینچتا ہے، جو مسجود کی طرف تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ ہاں عزیزان محترم یہ حسین ابن علی ہے جو ہدایت کرنے والا ہے اس طرف جس طرف کوئی اور لے جائے یا نہ لے جائے، لیکن آدم کا کام یہی تھا، نوح کا کام یہی تھا، ابراہیم کا کام یہی تھا، موسیٰ کا کام یہی تھا، عیسیٰ کا کام یہی تھا، لیکن جب لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات آئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زبانی طور پر لا الہ الا اللہ تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بت ہے جو سجا رہتا ہے، اس بت شکن کا نام حسین ابن علی ہے، جس نے اپنی لا سے جتنے اپنے انکار سے ان سارے بتوں کو توڑا ہے، اور ایسا توڑا ہے کہ خواجہ اجمیری جیسا کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حقہ کے بنائے لا الہ حسین، حقہ کے بنائے لا الہ حسین، حق یہ ہے کہ حسین بنائے لا الہ ہے، حسین بنائے لا الہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید اپنے کو طاقت سمجھ رہا تھا، یزید اپنے کو قوت سمجھ رہا تھا، یزید اپنے کو اقتدار سمجھ رہا تھا، جبھی تو اقبال نے کہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر زبان سے لا الہ کہا تو اس کے کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہ حسین ہے جس نے اپنے دور کی نہیں بلکہ ہر دور کی طاقت کا انکار کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اس طرح سے سکھایا کہ اب اس نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد خالق کا ایسا سجدہ کیا، خالق کی ایسی عبادت کی کہ ہر صدی حسین کے نام ہو گئی، ہر زمانہ حسین کے نام ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی کے سجدے نے وہ پیغام دیا ہے، حسین ابن علی کے سجدے نے ہمیں وہ درس دیا ہے، حسین ابن علی کے سجدے نے ہمیں وہ سبق دیا ہے کہ زبان سے خالی لا الہ نہ کہو بلکہ ہر دور کی طاقت کا، ہر دور کی قوت کا، ہر دور کے اقتدار کا انکار اگر تم کرو گے تو تمہارا کلمہ خالی زبانی نہ رہے گا بلکہ دل میں اتر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ ہاں عزیزان محترم یہ حسین ابن علی ہے جو آپ کو اس طرف لے جاتا ہے کہ پھر شک نہیں ہے، پھر شبہ نہیں ہے، پھر کسی طرح کا انتشار نہیں ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے بتایا کہ دیکھو ہم تمہیں کیسے یقین کی دنیا کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھائی عجیب ذات ہے، عجیب ذات ہے کہ جب ہم ولادت کے موقع پر دیکھتے ہیں تو فطرس کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، شہادت کے موقع پر دیکھتے ہیں تو حر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بھائی میں نے کہا نا یہی تو وہ ذات ہے جو آپ کو مایوسی سے نکال کر یقین کی طرف لے جاتی ہے۔
بڑی توجہ، اور آخری جملے ہیں جو آپ کو مایوسی سے یقین کی طرف لے جاتی ہے. بھئی کیا خیال ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سوچیں ذرا تھا. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کہیں کوئی راستہ نہ ملے تو حسین کا در ہے جو آپ کو امید، آپ کو راحت، آپ کو آسانیاں دکھاتا ہے. دیکھیے ان چیزوں کا لکھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے. مجھے آپ بتائیں فطرس جیسا ملک جس کے بالوں پر اللہ چھین لے، بڑے سکون سے آپ سن رہے ہیں. بھائی ہم گناہوں میں ڈوبتے ہیں، ہم مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم تو بندے ہیں، نفس کا حملہ ہے، خواہشات کا حملہ ہے. اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن فطرس، اس کو اپنے اوپر غرور ہو گیا، اس کو اپنی پرواز پہ ناز تھا. اللہ نے بالوں پر سلب کیے. اللہ اکبر. کس کیفیت میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ عطائے حسین کی اہمیت کو سمجھ سکیں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی سنجیدگی بتا رہی ہے کہ آپ اس منزل پر پہنچ گئے. توجہ فرمائیے گا کہ قعر مذلت میں پڑا ہوا فطرس، بھائی کون کون سا دور گزرا ہے، کون کون سا زمانہ گزرا ہے. شاید اسی لیے اگر میں آیت اللہ وحید خراسانی دامہ ظلہ العالی کا یہ جملہ جہاں پر انہوں نے مولا حسن کا جملہ نقل کر کے عظمت حسین بیان کی، یقیناً مولا حسین کے لیے کبھی کبھی بات کو پہنچانے کے لیے مصائب کی دنیا سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن میں سمجھوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے کہ وقت آخر ہے سرکار سبز قبا امام حسن کا اور چھوٹا بھائی. ذرا سا میں سمجھ رہا ہوں سطح عمومی سے میری گفتگو بلند ہو رہی ہے، لیکن 2 یا 3 منٹ سے زیادہ میں آپ کے نہیں لوں گا. لیکن آپ میرا ساتھ دے دیں تو میری مشکل آسان ہو جائے گی. جو اہم بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ مولا حسن کو دیکھ کر امام حسین کی کیفیت عجیب ہے. اور مولا حسن مولا حسین سے کہتے ہیں لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کوئی یوم نہیں، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں. اب آیت اللہ وحید کہتے ہیں اگر امام معصوم کہہ دے کہ آپ کے یوم جیسا کوئی یوم نہیں تو اب زمانے نے جس کا یوم دیکھا ہے، اب یوم سے مراد دورانیہ ہے. توجہ فرمائیے گا، دن سے مراد دورانیہ ہے، چاہے وہ آدم کا یوم ہو، چاہے وہ نوح کا یوم ہو، چاہے وہ ابراہیم و اسماعیل کا یوم ہو، چاہے وہ موسیٰ اور عیسیٰ کا یوم ہو، کسی کا یوم بھی حسین کے یوم جیسا نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ فطرس نے سب کے یوم دیکھے ہیں. ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا. بھائی فطرس نے بالوں پر چھننے کے بعد پتہ نہیں کس کس کے یوم دیکھے، لیکن اس کو کوئی خواہش نہیں ہوئی. لیکن چونکہ حسین کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں ہے، اس لیے کسی موقع پر فطرس نے زمین پر آنے کی خواہش نہیں کی. لیکن ادھر آغوش سیدہ میں حسین آئے ہیں، ادھر فطرس نے کہا گویا کہ فطرس کو بھی پتا ہے جو کسی در پہ نہیں ہو سکتا وہ در حسین پر ہو سکتا ہے. صلوات دے محمد وآل محمد پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی جو کہیں نہیں ہو سکتا وہ اس در پہ ہو سکتا ہے. اور ملائکہ فطرس کو لے کر کے آئے ہیں. اب سزا مل چکی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب حسین کا ذریعہ بنانے والا فطرس جانتا ہے کہ کس در پہ ہمیں لایا جا رہا ہے، اور خدا بھی جانتا ہے کہ جس حسین کو ہمارے لیے پورے دین کے لیے پوری نسل کو قربان کر رہا ہے حسین، اگر وہ فطرس کو بالوں پر عطا کرے تو فطرس کو مایوسی نہیں ملتی ہے.
دورانیہ بہت بڑھایا جا سکتا ہے لیکن میں یہیں پر روکوں گا. ایک یہ منزل ہے, یہ آغاز حسینیت ہے, یہ آغاز ہے حسین کا, یہ پہلا دن ہے حسین کا. لیکن جب حسین کی ظاہری زندگی کا آخری دن آتا ہے تو اب کون آ رہا ہے؟ بھائی کردار سے کردار ملائیے, خدا کی قسم آپ لطف لیں گے. ایک طرف فطرس کا کیریکٹر ہے, دوسری طرف حر کا کردار ہے. وہاں غرور ہے تو یہاں ایک ظالم کا ساتھ ہے. لیکن پھر جب حر نے دیکھا ہے کہ اب سوائے حسین کے ہماری کوئی منزل نہیں ہے, مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم, گفتگو تمام ہونے جا رہی ہے کہ جب حر نے اپنی خطاؤں کا اقرار کیا ہے اور پھر چلا ہے لشکر حسین کی طرف ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر. وہ فطرس تھا جو ملائکہ کے ساتھ آیا تھا, یہ حر ہے جو اپنے چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ آ رہا ہے. بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, غلام بھی ہے, چہرے پر ندامت کی نقاب پڑی ہوئی ہے, رومال سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. حر بھی جانتا ہے کہ جو فطرس کو بالوں پر دے سکتا ہے وہ ہماری خطا کو بھی معاف کر سکتا ہے. اب جب حر پہنچے ہیں قریب اور چاہنے والوں نے, ساتھ چلنے والوں نے بتایا ہے کہ منزل آ گئی, ایک مرتبہ حر نے حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور کہا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم, اس سے بڑی کوئی امید ہو تو آپ بتائیے, اس سے بڑا کوئی بھروسہ ہو تو آپ بتائیے, کیا حر سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فطرس کی خطا یا وہ جملہ میں کیسے عرض کروں جو معصوم کی نسبت سے ادا ہوتا ہے, ترک اولا, اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم. بڑی توجہ, اس کی تفصیل ہمیں نہیں پتا کہ فطرس سے کیا ہوا. تھوڑا بہت اشارے انا اور غرور کے ہیں, پرواز پہ ناز کے ہیں. یہ آغاز ہے حسین کی زندگی کا پہلا دن ہے, لیکن آخری دن والا جو مجرم ہے اس کے جرم سے زمانہ ہی نہیں, آپ ہی نہیں, زمانہ بھی واقف ہے. اب سلسلے سے سلسلہ ملائیے کہ جو فطرس جیسے کے بالوں پر دے سکتا ہے, یا یوں الٹ دیں کہ جو حر جیسے کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اگر وہ فطرس کو بالوں پر دے کوئی مقام تعجب نہیں ہے, لیکن حر بھی جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں, میں کتنا بڑا مجرم ہوں. کہا سرکار میرے مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ فطرس کے لیے یہ تفصیل نہیں ہے, لیکن حسین کے لیے, حر کے لیے آپ کو یہ تفصیل ملے گی. کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ آئیے تشریف لے آئیے, تقریر تمام ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیج دیں آپ محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بھائی عجیب رخ سے آج گفتگو ہوئی ہے. یقیناً اس کو کبھی تفصیل سے خمسے یا عشرے میں پڑھا جائے, آغاز سے لے کر ظاہری زندگی کے انجام تک, عطائے حسین فطرس سے حر تک. توجہ فرمائیے گا, عطائے حسین فطرس سے حر تک. ظاہر سی بات ہے کہ فطرس ملکوتیت کی دنیا کا فرد ہے اور حر بشریت کی دنیا کا فرد ہے. کیا کہنا حسین کا جو ملکوتیت سے لے کر بشریت تک کے ہر فرد کا رہنما ہے, ہر فرد کی امید ہے, اور ان دونوں کے درمیان ہیں ہم.
بڑی توجہ فرمائیے گا، یعنی وہ حسین جو خدرس جیسے کو بال و پر دے دے، بھائی توجہ فرمائیے گا، اور حر جیسے کو معافی دے دے، اگر اس حسین سے ہم جیسے موالی مانگیں گے تو حسین کیا نہیں عطا کرے گا؟ صلوات دے محمد وآل محمد۔ اور میں نے آپ کا وقت لیا ہے، لیکن میں ماشاءاللہ اور میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں اس اہم ترین جملے پر، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ مولا حسین نے اگر حر کو معافی دی ہے تو حر کبھی کمال ہے کہ اس نے کہا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کو اپنے جرم کی وسعت کا اندازہ ہے کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں، لیکن یہ ہے عصمت، یہ ہے حسینیت، یہ ہے انبیاء کی وراثت، جہاں مولا حسین نے کہا کہ میں نے بھی معاف کیا۔ تمام ہو گئی میری گفتگو، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی معاف تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا حسین کے علاوہ کسی کو یہ کہنے کی جرت ہے جو یہ کہے کہ میرے خدا نے بھی معاف کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انصاف سے آپ بتائیں، انصاف سے آپ بتائیں، کیا ہے کوئی مولا حسین کے علاوہ جو مشیت کا ترجمان بن جائے کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا؟ جو خدا کی مشیت کا ترجمان بن جائے وہی ہدایت کا چراغ ہے، وہی سفینہ نجات۔ صلوات دے دیجئے محمد وآلہ محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں، ذکر ہی اس کا ہے۔ میں یہ مصرے پڑھ کر گفتگو تمام کروں گا، گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔ نثر کا سلسلہ تمام ہوا، جن شعراء کے آپ منتظر ہیں، نظم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ علمی محفل آرزو بھائی مرحوم کے فرزندان کی طرف سے ان کے دولت کدے پر منعقد ہوگی آزاد نگر میں، اس میں آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ اور کل چونکہ شب چہارم شعبان، چوتھی شعبان کی شب ہے اور نوچندہ جمعہ بھی ہے، اس لیے وقت کی پابندی کے ساتھ درگاہ ابو الفضل عباس اندرون قلعہ میں 7 بجے شروع ہو کر انشاءاللہ 8 بجے محفل تمام ہو جائے گی، تاکہ اس قدیمی محفل پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اس لیے وقت کی پابندی کے ساتھ شبیہ روضہ جناب عباس درگاہ ابو الفضل عباس اندرون قلعہ میں 7 سے 8 بجے تک محفل منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا خوبصورت محفل ہوئی ہے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کسی تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ماحول قبلہ نے نثر کے ذریعے بنا دیا، اس کے بعد براہ راست شعراء کو آپ کے روبرو کرا دیا جائے۔ قبلہ نے کیا عمدہ تقریر کی ہے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ماحول کو آپ تھوڑا سا اور منزل معراج عطا کیجئے اور محفل کے ماحول میں آ جائیے۔ تو میں اپنی فہرست کا انتخاب پہلا شاعر
وہ گوہر نایاب آپ کے حوالے کروں گا کہ آپ شعر سنیں گے اور شاعری سنیں گے اور سر سنیں گے اور داد و تحسین کی فضا بلند ہو جائے گی. بیدار ہوئیے اس کو سننے کے لیے, اپنی آمادگی کا ثبوت دیجیے. نعرہ حیدری, سب مل کے یہاں سے وہاں تک ہاتھوں کو بلند کر دیجیے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جوانوں میں جوش اور جذبہ ہونا چاہیے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا رب یہ کس کا جشن ہے برپا زمین پر, یا رب یہ کس کا جشن ہے برپا زمین پر, یا رب یہ کس کا جشن ہے برپا زمین پر. سجدہ گناہ ہے عرش معلا زمین پر, یا رب یہ کس کا جشن ہے برپا زمین پر. سجدہ گناہ ہے عرش معلا زمین پر. ایک پل کو میرا جی نہیں لگتا زمین پر, ایک پل کو میرا جی نہیں لگتا زمین پر. گر روضہ حسین نہ ہوتا زمین پر. زندہ باد, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بیدار ہو جائیے گا. ایک پل کو میرا جی نہیں لگتا زمین پر. گر روضہ حسین نہ ہوتا زمین پر, گر روضہ حسین نہ ہوتا زمین پر, گر روضہ حسین نہ ہوتا زمین پر. جو مولانا نے جہاں چھوڑا میں وہی لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک پل کو میرا جی نہیں لگتا زمین پر, گر روضہ حسین نہ ہوتا زمین پر. فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک, جہاں مولانا چھوڑا میں وہی لا رہا ہوں. فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک, پھر اس کے بعد پاؤں نہ رکھا زمین پر. فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک, فطرس چلا جو شاہ سے لے کر پروں کی بھیک, پھر اس کے بعد پاؤں نہ رکھا زمین پر, پھر اس کے بعد پاؤں نہ رکھا زمین پر. جب اہل حق کبھی بھی اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں, جب اہل حق کبھی بھی اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں تو پہلے اس میں مجلس اور پھر محفل شبیر کرتے ہیں. آئے 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 آئے. اس عزاخانے کی تاریخ میں نے آپ کے حوالے کر دیا. جب اہل حق کبھی بھی اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں, آج جس جگہ آپ تشریف فرما ہے اس میں پہلے مجلس حسین ہوئی ہے اور آج محفل شبیر ہو رہی ہے. اللہ سلامت رکھے. اور اس عزاخانے میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں, پروردگار ان کی مرادوں کو شرف قبولیت آئے. جب اہل حق کہیں بھی اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں تو پہلے مجلس اور پھر محفل شبیر کرتے ہیں. اب یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں. تو پہلے مجلس اور پھر محفل شبیر کرتے ہیں. ابو طالب کے خون کی جب کہیں تفسیر ہوتی ہے. شعر مراد فرمائیے گا, مجھے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے. ابو طالب کے خون کی جب کہیں تفسیر ہوتی ہے تو 14 آئینوں میں ایک ہی تصویر ہوتی ہے. آئے آئے, زندہ باد, جزاک اللہ. دیکھیں دو عنوانات ہیں, آپ ذہن میں رکھیے گا, محفل امام حسین اور محفل مولا عباس. میں نے موضوع کو ذہن میں رکھ کر مطلب آپ کے حوالے کیا. ابو طالب کے خون کی جب کہیں تفسیر ہوتی ہے تو 14 آئینوں میں ایک ہی تصویر ہوتی ہے. شعر سنیے گا. تو 14 فخری بھائی شعر حاضر کر رہا ہوں. تو 14 آئینوں میں ایک ہی تصویر ہوتی ہے. ولائے آل احمد کا دیا طاقوں میں تم رکھ لو. ولائے آل احمد کا دیا طاقوں میں تم رکھ لو.
جہاں یہ شمع ہوتی ہے وہی تنویر ہوتی ہے، جہاں یہ شمع ہوتی ہے وہی تنویر ہوتی ہے، وہی تنویر ہوتی ہے۔ اسیری میں خطابت صرف زینب کا کلیجہ تھا۔ شیر ملاحظہ فرمائیے، آپ کی سماعتیں بہت بلند و بالا ہیں، میں شیر حاضر کر رہا ہوں۔ اسیری میں خطابت صرف زینب کا کلیجہ تھا، وگرنہ ایسے موقعوں پر کہیں تقریر ہوتی ہے۔ اسیری میں خطابت صرف زینب کا کلیجہ تھا۔ اسیری میں خطابت صرف زینب کا کلیجہ تھا، وگرنہ ایسے موقعوں پر کہیں تقریر ہوتی ہے، وگرنہ ایسے موقعوں پر کہیں تقریر ہوتی ہے۔ اب آپ آمادہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے نادر اور نایاب تحفے کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ اپنے کلام کے ذریعے اس محفل کو وہ منزل عروج عطا کرے گا کہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ محفل شروع ہوئے کتنی دیر ہو گئی، اور جب تک آپ چاہیں گے اس کا استقبال کریں گے۔ فرش پر رہتے ہوئے فرش پر رہتے ہوئے فرش پر ہو کے ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ فرش پر رہتے ہوئے عرش کے اوپر ہونا، فرش پر رہتے ہوئے عرش کے اوپر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ فرش پر رہتے ہوئے عرش کے اوپر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا۔ بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم۔ اب دیکھیں شاعر کا استقبال کیجئے گا۔ بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم، ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا۔ بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم، ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا۔ اس قبیلے کی شاعری کرنے والا شاعر آپ کے سامنے کاشف ایودھیاوی ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ کو نوازیں۔ مل جل کر کے نعرہ سلوات سے استقبال فرمائیے کاشف ایودھیاوی۔ دو مطلع اور ایک شعر سن لیجئے۔ عموماً میں ترہی محفل میں جو ہے دوسرے طرح سے آغاز کرتا ہوں، مگر دو مطلع اور ایک شعر بہت پرانے یاد دلا دیے ہیں نصیر بھائی نے اسی ردیف میں۔ بکری بھائی سنیے گا کہ فرش محفل قبلہ، فرش محفل پہ، فرش محفل پا رسولوں کے برابر ہونا، فرش محفل پا رسولوں کے برابر ہونا، ہو مبارک تمہیں جنت کے سفر پر ہونا۔ فرش محفل پا رسولوں کے برابر ہونا، بالخصوص یہ مطلب بالخصوص اور شعر۔ فرش محفل پر رسولوں کے برابر ہونا، فرش محفل پر رسولوں کے برابر ہونا، ہو مبارک تمہیں جنت کے سفر پر ہونا۔ یہ عجب بات نہیں ہاتھ پہ خیبر ہونا، ایک ایک سر تک۔ یہ عجب بات نہیں، یہ عجب بات نہیں ہاتھ پہ خیبر ہونا،
بات تو یہ ہے قدم دوش ہوا پر ہونا، یہ اگر بات نہیں ہاتھ پہ خیبر ہونا۔ یہ عجب بات نہیں ہاتھ پہ خیبر ہونا، یہ عجب بات نہیں ہاتھ پہ خیبر ہونا، بات تو یہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں نصیر بھائی کا کہ یہ دو مطلع ایک شعر یاد آ گئے ان کی وجہ سے، بالخصوص یہ شعر اور قبلہ تشریف فرما ہے، اور قبلہ نہیں جو ہے جس معراج پہ پہنچایا اس محفل کو، وہ محفل ہو گئی ان تک۔ تمام جو ہے ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ مرحب کی ماں نے مرحب سے کہا تھا کہ حیدر کے سامنے نہ جانا۔ تو یہ تو ایک سنی ہوئی بات ہے، نہ جانے کتنی مائیں عرب میں رہی ہوں گی جنہوں نے اپنے بچوں سے نصیحت اور وصیت کی ہوگی۔ بالخصوص شعر کہ فرش محفل پہ رسولوں میں بہت اعتماد کرتا ہوں رائے بریلی کی سماعت پر، مولا اس شائستہ سماعت کو سلامت رکھیں۔ جو حال ہو چکا ہے اس وقت جو ہے دنیا کا، آپ لوگوں نے بچایا ہوا اس چیز کو، یقیناً آپ لوگ جو ہے حقدار ہیں کہ شورا آپ کو داد دیں کہ اس شائستہ سماعت کو آپ نے زندہ رکھا۔ بالخصوص لہجہ سنیے گا اس شعر میں، فرش محفل پہ رسولوں کے برابر ہونا، ہو مبارک تمہیں جنت کے سفر پر ہونا، یہ عجب بات نہیں ہاتھ پہ خیبر ہونا، بات تو یہ ہے قدم دوش ہوا پر ہونا، کچھ تو یہ پوچھ کے ہی جنگ سے لوٹ آتے تھے۔ کچھ تو یہ پوچھ کے ہی جنگ سے لوٹ آتے تھے، جو میری ماں نے کہا تھا وہی حیدر ہونا۔ تو یہ پوچھ کے ہی جنگ سے لوٹ آتے تھے، کچھ تو یہ پوچھ کے ہی جنگ سے لوٹ آتے تھے، کچھ تو یہ پوچھ کے ہی جنگ سے لوٹ آتے تھے، جو میری ماں نے کہا تھا وہی حیدر ہونا، جو میری ماں نے کہا تھا وہی حیدر ہونا، جو میری ماں نے کہا تھا وہی حیدر ہونا، جو میری ماں نے کہا تھا وہی حیدر ہونا۔ اب شعر یاد آ گیا، سن لیے آپ لوگ جناب علی اکبر کے اشعار جو ہے بالخصوص سنتے ہیں۔ شعر یاد آ گیا اس کلام کا، بہت ہی پرانا کلام ہے، سن لیجئے جیسے بھی سن لیجئے کہ جو میری ماں نے کہا تھا وہی حیدر ہونا، کیا یہ لگتا نہیں لیلا کا پسر زندہ ہے، کیا یہ لگتا نہیں لیلا کا پسر زندہ ہے، مسجدوں میں بھی یہ اللہ اکبر ہونا، کیا یہ لگتا نہیں لیلا کا پسر زندہ ہے، مسجدوں میں بھی یہ اللہ اکبر ہونا۔ نوجوانوں سے گزارش ہے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے بھائی، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ سمٹ جائیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ راستے سے آپ تھوڑا سا تو ممکن ہے ابھی کچھ لوگ اور آنا چاہتے ہیں، وہ بھی آ جائیں۔ الحمدللہ مل جل کر بآواز بلند صلوات مصرع تراپے کے 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، جو بھی جیسے بھی اشعار ہیں سن لیجئے، بہت زیادہ وقت نہیں دے پایا۔ مجھے 5 کلام کے لکھت آدیش آیا ہے فیاض بھائی پڑھنے کا، میں غیر طرحی جو ہے بس کچھ شعر سن لیجئے، جیسے بھی ہو گئے جلد بازی میں، اور میرا چھوٹا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے کیسی مصروفیت چل رہی تھی ذہنی طور پہ، اور کچھ وقت ایسے گزر رہے تھے، مگر بالخصوص مطلع اور 2 3 4 شعر 6 شعر جہاں تک آپ سنیے گا، کہا ہے میں نے۔ بہرحال عرض کرتا ہوں کہ بستی بستی
شہروں شہروں قریہ قریہ باقی ہے، بستی بستی شہروں شہروں قریہ قریہ باقی ہے، کرب و بلا کا شکر کرو جو نام خدا کا باقی ہے۔ بستی بستی شہروں شہروں قریہ قریہ باقی ہے، بستی بستی شہروں شہروں قریہ قریہ باقی ہے، کرب و بلا کا شکر کرو جو نام خدا کا باقی ہے، کرب و بلا کا شکر کرو جو نام خدا کا باقی ہے۔ دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، پرچم پر عباس کے اب بھی مشق سکینہ باقی ہے۔ دنیا میں پیاسے پانی کا ایک دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، پرچم پر عباس کے اب بھی بالخصوص جو لوگ سامنے ہیں بالخصوص ان سے جو ہے یہاں سے توجہ، اور نوجوان بخوبی ساتھ دے رہے ہیں، بالخصوص یہاں سے شاید رائے بریلی نہیں ہوتا تو شاید میں آج طرح ہی پہلے نہیں پڑھتا، مگر رائے بریلی یہ بھروسے پہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ اتنے تازے اشعار ہیں کہ میں نے بھی ابھی صحیح سے نہیں پڑھا ہے کہ دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، بالخصوص ہے، دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، بالخصوص یہ شعر، پرچم پر عباس کے اب بھی مشق سکینہ باقی ہے، جگ کا 70% حصہ آج بھی پانی پانی ہے، بالخصوص مدرا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جگ کا 70% حصہ آج بھی پانی پانی ہے، جتنا چلو سے پھینکا تھا آج بھی اتنا باقی، جگ کا 70% حصہ آج بھی پانی پانی ہے، جگ کا 70% حصہ آج بھی پانی پانی ہے، جتنا چلو سے پھینکا تھا آج بھی اتنا باقی ہے، جتنا چلو سے پھینکا تھا آج بھی اتنا باقی ہے، شامیوں گر تم جیتے تھے پھر کرب و بلا کیوں لوٹے نہیں، شامیوں گر تم جیتے تھے پھر کرب و بلا کیوں لوٹے نہیں، نہر تو ہم نے جیتی تھی اور آج بھی قبضہ باقی ہے، شامیوں گر تم جیتے تھے پھر کرب و بلا کیوں لوٹے نہیں، نہر تو ہم نے جیتی تھی اور آج بھی قبضہ باقی ہے۔ تمام شعر چھوڑتے ہوئے یہ آخری شعر پورا پڑھوں، ایک درود پڑھ دیے گا۔ ایک درود پڑھیے گا ذرا۔ نہ اب آپ کے حساب سے پڑھوں گا، کچھ بھی ہو جانا۔ دنیا بستی بستی شہروں شہروں قریہ قریہ باقی ہے، کرب و بلا کا شکر کرو جو نام خدا کا، دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، دنیا میں پیاسے پانی کا ایک ٹھکانہ باقی ہے، پرچم پر عباس کے اب بھی
जग का 70% हिस्सा आज भी पानी, जितना चुल्लू से फेंका था आज भी उतना। शामियों गर तुम जीते थे फिर करबो भला क्यों लौटे नहीं। नहर तो हमने जीती थी और आज भी कब्जा बाकी है। अब इन्होंने कहा है एक शेर नहीं छोड़ूंगा अन्ना आज मैं। नहर तो हमने जीती थी और आज भी कब्जा बाकी है। असगर अकबर से बोले भैया ये नेज़े से कहना। असगर अकबर से बोले भैया ये नेज़े से कहना, जाके तीरों को बतला दे मेरा हमला बाकी है। असगर अकबर से बोले भैया ये तीरों से कहना। बहुत अच्छा कह रहे हो, वाह 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 वाह। असगर अकबर से बोले भैया ये तीरों से कहना। असगर अकबर से बोले भैया ये तीरों से कहना। ये छोड़ दिया था मैंने। असगर अकबर से बोले भैया ये तीरों से कहना। असगर अकबर से बोले भैया ये तीरों से कहना। भाई असगर एक भी नहीं छोड़ूंगा ना। देखिए हम लोग तो देखिए मसला ये है फकरी भाई और जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं सब जानते हैं कि मैं मीटर चलाने वाला शायर तो हूं नहीं। जैसा आप सुनिएगा वैसा सुनाऊंगा, जहां सुना जाएगा और सुना डालूंगा, मगर आप एक भी शेर नहीं छोड़ने का। कि असगर अकबर से बोले भैया ये तीरों से कहना। अब आपकी जिम्मेदारी है, शेर पढ़ने जा रहा हूं। असगर अकबर से बोले भैया ये तीरों से कहना, भैया ये नेज़े से कहना, जाके तीरों को बतला दे मेरा हमला बाकी है। सबसे ताजा शेर सुनिए। जाके तीरों को बतला दे मेरा हमला बाकी है। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। जितना मुहर्रम से पहले था आज भी उतना बाकी है। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। जितना मुहर्रम से पहले था, जितना मुहर्रम से पहले था। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। देखिए जो मैं वो नज़्म करता हूँ जो मेरे साथ होता है। खोल के दिल को खर्च किया था 8 रबीउल अव्वल तक। जितना मुहर्रम से पहले था आज भी उतना बाकी है। जितना मुहर्रम से पहले था आज भी उतना बाकी है। जितना मुहर्रम से पहले था आज भी उतना बाकी है। खैमे लैला में आकर अकबर की जियारत कर लीजिए। खैमे लैला में आकर अकबर की जियारत कर लेना। दिल में गर अरमान तुम्हारे कोई जुलेखा बाकी है। छोड़ूंगा नहीं। खैमे लैला में आकर अकबर की जियारत कर लेना। दिल में गर अरमान तुम्हारे
کوئی زلیخا باقی ہے. آخری شعر مگر بھرپور داد چاہیے. میرے دل کے قریب یہ آخری شعر میں پڑھنے جا رہا تھا جب میں نے کہا تمام شعر چھوڑتے ہوئے. میرے دل کے قریب اس کلام کا سب سے قریب شعر, میرا پسندیدہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں. فخری بھائی, خیمہ لیلا میں آ کر اکبر کی زیارت کر لینا. دل میں گر ارمان تمہارے کوئی زلیخا باقی ہے. جگ میں 70% حصہ آج بھی پانی پانی ہے. جتنا چلو سے پھینکا تھا آج بھی اتنا کھول کے دل کو خرچ کیا تھا 8 ربیع الاول تک. جتنا محرم سے پہلے تھا آج بھی اتنا باقی ہے. محسن کی آہیں بھی نہا تھی جلتے ہوئے دروازے میں. مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. محسن کی آہیں بھی نہا تھی چلتے ہوئے دروازے میں. کرب و بلا سے پہلے مدینہ تیرا بدلہ باقی ہے. محسن کی آہیں بھی نہا تھی چلتے ہوئے دروازے میں. کرب و بلا سے پہلے مدینہ تیرا بدلہ باقی ہے. محسن کی آہیں بھی نہا تھی جلتے ہوئے دروازے میں. کرب و بلا سے پہلے مدینہ تیرا بدلہ باقی ہے. عباس بھائی اگر اجازت ہو تو وہ میں نیا کلام پڑھ دوں ایک, پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ, ہے نا. شاعر شیر خار کربلا جناب فخری مرٹھی صاحب تشریف فرما ہوں, اور وہ بھی اپنا نیا کلام وہ بھی شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے نہ پڑھا جائے تو یہ نا انصافی ہوگی. ایک مصرع تھا ابھی بیرون ملک کہ 6 مہینے کے علی کو, خیر مصرع تو بہت پرانا ہے, محفل کا تھا 6 مہینے کے علی کو باب خیبر چاہیے. بالخصوص 2 مطلب اور کچھ شعر. کھول کے دل کو خرچ کیا تھا 8 ربیع الاول تک. جتنا محرم سے پہلے تھا آج بھی اتنا باقی. ایک مل جل کے درود پڑھ دیجئے تو میں بالکل نیا کلام. واہ صدق اللہ. 6 مہینے کے علی کو باب خیبر چاہیے. آج میں ہوں مدح اصغر کے سفر پر چاہیے. آج میں ہوں مدح اصغر کے سفر پر چاہیے. بولنا بھی پڑے گا. آج میں ہوں مدح, بولنا پڑے گا. آج میں ہوں مدح اصغر کے سفر پر چاہیے. ہم سفر بھی مثل مقداد و ابوذر چاہیے. آج میں ہوں مدح اصغر کے سفر پر چاہیے. ہم سفر بھی مثل مقداد و ابوذر چاہیے. آسماں پر میں لکھوں گا مدح اصغر چاہیے. آسماں پر میں لکھوں گا مدح اصغر چاہیے. لائیے رضوان مجھ کو آپ کا پر چاہیے. آسماں پر میں لکھوں گا مدح اصغر چاہیے. لائیے رضوان مجھ کو آپ کا پر چاہیے. لائیے رضوان مجھ کو آپ کا پر چاہیے. جا کے ان میں باتیں کرنے لگوں. بسم اللہ. مطلب جیسے سنا آپ نے یہاں سے بالخصوص شعر. یہ شعر بالخصوص کہ جس گھرانے میں شہزادہ علی اکبر جیسا حسین ہو اس میں شہزادہ علی اصغر کی مدح کرتی ہے. پہلے مصرے میں دعویٰ فخری بھائی, دوسرے مصرے میں دلیل, اور اگر دلیل ثابت نہ ہوئی تو پڑھنا چھوڑ دوں گا. آج علی بھائی, آج میں ہوں مدح اصغر. اس بار علی بھائی بھی آ گئے, میرے سب سے قریبی پڑوسی یہی ہیں باہر. آج میں ہوں مدح اصغر کے سفر پر چاہیے.
ہم سفر بھی مثل مقداد و ابو ذر. جتنی بات کرنی ہے میں مطلب دہرا رہا ہوں, آپ لوگ کر لیجئے. جتنی بات کرنی ہے دہرا دوں مطلب. آج میں ہوں مدح اصغر کے سفر پر چاہیے, ہم سفر بھی مثل مقداد و ابو ذر چاہیے. آپ کر لیجئے, میں دہرا رہا ہوں. آج میں ہوں مدح اصغر کے سفر پر چاہیے, ہم سفر بھی مثل مقداد و ابو ذر چاہیے. آسماں پر میں لکھوں گا مدح اصغر, آسماں پر میں لکھوں گا مدح اصغر, آسماں پر میں لکھوں گا مدح اصغر. لائیے رضوان مجھ کو آپ کا پر, لائیے رضوان مجھ کو آپ کا پر. شاہزادے آپ جیسا خوبصورت کون ہے؟ دلیل سنیے. شاہزادے آپ جیسا خوبصورت کون ہے؟ دستے اکبر کو بھی ہر پل حسن اصغر چاہیے. شاہزادے آپ جیسا خوبصورت کون ہے؟ شاہزادے آپ جیسا خوبصورت کون ہے؟ دستے اکبر کو بھی ہر پل حسن اصغر چاہیے. قبلہ تشریف فرما ہے, ابھی 28 رجب گزری ہے, آپ نے سفر مدینہ کا جلوس کیا. تمام شورا نے نظم کیا ہے کہ جناب علی اصغر کے کان میں یہ کہا ہوگا, جناب علی اصغر کے کان میں یہ کہا ہوگا, جناب علی اصغر کے کان میں یہ کہا ہوگا. مگر میرے قریب اس سے زیادہ مستند دلیل کچھ نہیں ہے. ائمہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیا کہا ہوگا. سنیے مجھ سے کہ آج میں ہوں مدح اصغر کے سفر پر چاہیے, ہم سفر بھی مثل مقداد و ابو ذر چاہیے. آسماں پر میں لکھوں گا مدح اصغر چاہیے. لائیے رضوان مجھ کو آپ کا پر چاہیے. شاہزادے آپ جیسا خوبصورت کون ہے؟ دستے اکبر کو بھی ہر پل حسن اصغر چاہیے. کان میں شاید علی اصغر کے یہ بولے حسین, کان میں شاید علی اصغر کے یہ بولے حسین. آؤ اب اسلام کو ہر سن کا حیدر چاہیے. کان میں شاید علی اصغر کے یہ بولے حسین, کان میں شاید علی اصغر کے یہ بولے حسین, کان میں شاید علی اصغر کے یہ بولے حسین. آؤ اب اسلام کو ہر سن کا حیدر, ہر سن کا حیدر چاہیے. کان میں شاید علی اصغر کے یہ بولے حسین. آؤ اب اسلام کو ہر سن کا حیدر چاہیے. دے گا اصغر آج رن میں خطبہ فتح حسین. کیا کہنا, کیا مصرع ہے دے گا اصغر آج رن میں خطبہ فتح حسین. آج اسے دستے شہ والا کا ممبر چاہیے. دے گا اصغر آج رن میں خطبہ فتح حسین. دے گا اصغر آج رن میں خطبہ فتح حسین. آج اسے دستے شہ والا کا ممبر چاہیے. شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے آخری شعر تو بہت ہیں مگر جہاں تک یاد آ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں. آخری شعر بالخصوص, اس کے بعد ایک شعر دو شعر زحمت تمام. کہ دے گا اصغر آج رن میں خطبہ فتح حسین. آج اسے دستے شہ والا کا ممبر چاہیے. جانے شبیر بھائی اس شعر کے بعد اس عزا خانے میں ایک اضافہ ہونا چاہیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. دے گا اصغر آج رن میں خطبہ فتح حسین. آج اسے دستے شہ والا کا ممبر چاہیے. جانے پھر کب کون فطرس مانگنے آ جائے پر. جانے پھر کب, جانے پھر کب, جانے پھر کب
जाने फिर कब कौन फितरुस मांगने आ जाए पर तेरा झूला हर रज़ा खाने के अंदर चाहिए। हाँ पढ़ दे रहे। जाने फिर कब कौन फितरुस मांगने आ जाए पर, जाने फिर कब कौन फितरुस मांगने आ जाए पर, जाने फिर कब कौन फितरुस मांगने आ जाए पर, जाने फिर कब कौन फितरुस मांगने आ जाए पर तेरा झूला हर रज़ा खाने के अंदर चाहिए, तेरा झूला हर रज़ा खाने के अंदर चाहिए। जाने फिर कब कौन फितरुस मांगने आ जाए पर तेरा झूला। अब्बास भाई कुछ देर के लिए रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए, और एक काम ये करवा दीजिए, जहां से टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा हो वहां से आप कूलिंग ऑन करवा दीजिए। ये 70 पे चलने वाला नहीं है जी, ये 70 पे सेट है असल में, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आप लोग आगे तशरीफ लाइए, आप लोग भाई आप आगे आगे आइए, यहाँ आगे आइए। नहीं कुछ बीच से डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो देखिए जो है वो एक तो ये गर्मी, इस सर्दी में गर्मी पंखे चल जाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जो है मजमे को कंट्रोल करना है, और ये सब चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लोग, तो उसका तरीका ये है कि मैं इमाम ज़माना का एक ऐसा नाम लेने जा रहा हूँ जिसके बाद खड़े हो जाना चाहिए। आप ज़रा सा खड़े भी हो जाएंगे और पीछे वाले आगे आने की जगह बना लेंगे। आपको खड़ा होना है, ये इमाम ज़माना का वो लक़ब है कि जिसको जब लिया जाए तो एहतरामन खड़े हो जाना चाहिए, यानी इमाम क़ाइम अलैहिस्सलातो वस्सलाम। प्लीज़ आप हज़रात जो है वो आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। नारे सलवात। थोड़ा सा आप जो है वो आसमां पर मैं पढ़ूंगा मधे अतगर चाहिए। आगे आइए भाई, इतनी देर की छूट बहुत थी, अब मुझे भी कहीं पहुंचना है। अब आप यहां से सुनिए कलाम और इसके आखिरी अशार कि आसमां पर मैं लिखूंगा मधे असगर चाहिए, लाइए रिजवान मुझको आपका पर चाहिए, जाने फिर कब कौन फितरुस मांगने आ जाए पर तेरा झूला हर अज़ा खाने के अंदर चाहिए। रन में असगर आज देगा खुतबा फतेह हुसैन, तेरा झूला हर अज़ा खाने के अंदर आज इसे दस्ते शहे वाला का मिंबर चाहिए। कान में शायद अली असगर के ये बोले हुसैन, आओ अब इस्लाम को हर सिन का हैदर चाहिए। पूछते थे रोज ये आकर मलक जिब्रील से, पूछते थे रोज ये आकर मलक जिब्रील से, क्या अली के घर में कोई और नौकर चाहिए। पूछते थे रोज ये आकर मलक जिब्रील से, पूछते थे रोज ये आकर
ملک جبریل سے، کیا علی کے گھر میں کوئی اور نوکر چاہیے؟ او میاں کاشف، علی کا عشق اور آسان ہو۔ او میاں کاشف، علی کا عشق اور آسان ہو، سب سے ہلکی شرط یہ ہے نیک مادر چاہیے۔ او میاں کاشف، علی کا عشق اور آسان ہو۔ او میاں کاشف، علی کا عشق اور آسان ہو۔ او میاں کاشف، علی کا عشق اور آسان ہو، سب سے ہلکی شرط یہ ہے نیک مادر چاہیے۔ سب سے ہلکی شرط یہ ہے نیک مادر چاہیے، گر در عباس سے بے واسطہ رہ جائے گی۔ یہاں سے حکم سنیے گا، جو مجھے لکھت آدیش آئے ہیں ان میں سے ایک آدیش سنیے گا۔ گر در عباس سے بے واسطہ رہ جائے گی، گر در عباس سے بے واسطہ رہ جائے گی، ہم بھلا کیا ہیں وفا بھی بے وفا رہ جائے گی۔ گر در عباس سے بے واسطہ رہ جائے گی، ہم بھلا کیا ہیں وفا بھی بے وفا رہ جائے گی۔ آنکھ گر دنیا کے غم میں مبتلا رہ جائے گی، آنکھ گر دنیا کے غم میں مبتلا رہ جائے گی، پھر تمہاری آنسوؤں اوقات کیا رہ جائے گی۔ آنکھ گر دنیا کے غم میں مبتلا رہ جائے گی، پھر تمہاری آنسوؤں یہ مطلع اور یہ شعر بالخصوص جس کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، اس شعر کے لیے بالخصوص یہ شعر اور ایک شعر تحمت تمام، کہ گر در عباس سے بے واسطہ رہ جائے گی، ہم بھلا کیا ہیں وفا بھی بے وفا رہ جائے گی، آنکھ گر دنیا کے غم میں مبتلا رہ جائے گی، پھر تمہاری آنسوؤں اوقات کیا رہ جائے گی۔ اٹھ کے مسجد سے عزا خانے میں آ ورنہ نماز۔ ایک وضاحت کر دوں، یہ شعر ان کے لیے ہے جو کبھی عزا خانے میں نہیں آتے۔ اٹھ کے مسجد سے عزا خانے میں آ ورنہ نماز، آج تک جتنی پڑھی ہے سب قضا رہ جائے گی۔ اٹھ کے مسجد سے عزا خانے میں آ ورنہ نماز، آج تک جتنی پڑھی ہے سب قضا رہ جائے گی۔ دنیا میں کوئی بھی خیال نیا نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو ان لوگوں نے کہیں تحریر نہیں کیا یا ہم لوگوں نے پڑھا نہیں، مگر اگر پھر بھی کسی نئے زاویے سے شعر ہو گیا ہو تو داد چاہتا ہوں۔ گر در عباس سے بے واسطہ رہ جائے گی، ہم بھلا کیا ہیں وفا بھی بے وفا رہ جائے گی، آنکھ گر دنیا کے غم میں مبتلا رہ جائے گی، پھر تمہاری آنسوؤں اوقات کیا رہ جائے گی۔ پیاس کو اپنی بچا کر لائے گا رہوار بھی، پیاس کو اپنی بچا کر لائے گا رہوار بھی، ہاتھ مل کا راج نہر القما رہ جائے گی۔ کیا کہنا ہے۔ محترم جناب کاشف صاحب ایودھیاوی خوبصورت شاعری پیش کر رہے تھے، اور اب میں آپ کی خدمت میں آئیے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ایسا شاعر پیش کرنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ انہیں سنیں گے اور جب تک چاہیں گے سنیں گے۔ تحت کے بعد خوبصورت ترنم کی ضرورت ہے، اور ترنم کی وادیوں کا ایک ایسا بے تاج بادشاہ جس نے اپنی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ پوری دنیا میں اپنا نام اور مقام حاصل کیا ہے۔ میں اس شاعر کا استقبال کرنا چاہتا ہوں صرف ایک شعر کے ساتھ۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کاشف صاحب نے شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے خوبصورت شاعری پیش کی۔ شاعر شیر خان ہمارے بدر عزیز محترم فخری میرٹھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ بہت شعر کے ہیں شہزادہ علی اصغر کے اوپر، مگر میں ایک شعر پیش کرتا ہوں
اور دیکھتا ہوں کہ آپ شہزادے علی اصغر کی محبت اپنے دلوں میں کس حد تک رکھتے ہیں، اور آپ کے دل کی آواز زبان پر آئے گی اور محبت کی آواز بلند ہوگی۔ شعر کا استقبال کیجیے۔ وہ 6 مہینے کا بچہ جو چل نہیں سکتا، کیفیت محسوس کیجیے۔ جب مصرع مکمل ہوتا ہے دوسرا، تب شعر بنتا ہے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں۔ وہ 6 مہینے کا بچہ جو چل نہیں سکتا، پھر جڑیے مجھ سے، وہ 6 مہینے کا بچہ جو چل نہیں سکتا، یزید اس سے بھی بچ کر نکل نہیں سکتا۔ شعر کی کیفیت کو آپ محسوس کریں۔ وہ 6 مہینے کا بچہ جو چل نہیں سکتا، یزید اس سے بھی بچ کر نکل نہیں، یزید اس سے بھی بچ کر نکل نہیں سکتا۔ آئیے اس شاعر کا استقبال کیا جائے۔ ہر ایک شخص یہاں بدحواس لگتا ہے، تمام شہر کا منظر اداس لگتا ہے۔ جسے نصیب نہیں ہے تمدن مولا، وہ 100 لباس میں بھی بے لباس لگتا ہے۔ سنجیدہ شاعری کرنے والا شاعر عزت مآب محترم منظر بھوپالی، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ مسلسل آخر میں پیش کیا جانا والا شاعر آج میں نے ان کا انتخاب درمیان میں کیا ہے۔ جتنا چاہیے آپ سنیے، آپ کا محبوب شاعر منظر بھوپالی آپ کے حوالے۔ چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سلامت فرمائیے گا۔ سجا ہوا جو جری کالم مکان میں ہے، سجا ہوا جو جری کالم مکان میں ہے، ہمارے گھر کی زمین آج آسمان میں ہے، ہمارے گھر کی زمین آج آسمان میں ہے۔ اب اٹھنے والا ہے عباس باوفا عالم، اب اٹھنے والا ہے عباس باوفا عالم، یہ آسمان ہٹا دو جو درمیان میں ہے، یہ آسمان ہٹا دو جو درمیان میں ہے۔ اب اٹھنے والا ہے عباس باوفا عالم، یہ آسمان ہٹا دو جو درمیان میں۔ فرشتے آتے تھے
فرشتے آتے تھے تارا بھی آ گیا در پر کشش یہ کون سی زہرا کے کشش یہ کون سی زہرا کے خاندان میں ستارے دیکھنے آتے ہیں فرش ماتم پر ستارے دیکھنے آتے ہیں فرش ماتم پر وہ روشنی جو میرے ماتمی نشان میں ہے وہ روشنی جو میرے ماتمی نشان میں ہے. عذاب پہ ایک مطلع اور ایک شعر، دو شعر اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. بلند ہونا تھا جن کو وہ آ کے بیٹھ گئی، بلند ہونا تھا جن کو وہ آ کے بیٹھ گئے، در حسین پہ سب سر جھکا بیٹھ گئے، در حسین پہ سب سر جھکا بیٹھ گئے. جو لوگ نکلے تھے گھر سے خلاف کربلا، جو لوگ نکلے تھے گھر سے خلاف کربلا، قدم بڑھائے مگر لڑ کھڑا نکلے تھے گھر سے خلاف کرب و بلا، قدم بڑھائے مگر لڑے کھڑا کے بیٹھ گئے. خاموش ہو گیا دریا غرور ٹوٹ گیا، خاموش ہو گیا دریا غرور ٹوٹ گیا، جری کے چلو میں طوفان آیا، جری کے چلو میں طوفان آ کے بیٹھ گئے. اللہ شعر دیکھیے گا، لازم فرمائیں. تمام ہو نہیں سکتی ابھی نماز رسول، تمام ہو نہیں سکتی ابھی نماز رسول، حسین پشت رسالت
پڑھتی ابھی نماز رسول، حسین پوچھتے رسالت پہ آ بیٹھ گئے، ناکام آ سکے ذکر حسین پر فتوے، ناکام آ سکے ذکر حسین پر فتوے، چلے ضرور مگر مات کھا کے بیٹھ گئے، چلے ضرور مگر مات کھا کے بیٹھ گئے۔ چند شعر اور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے گا، اجازت فرمائے گا۔ علی کا ذکر کرے ذکر کربلا نہ کرے، علی کا ذکر کرے ذکر کربلا نہ کرے، قلم ہو ہاتھ میں ایسا میرے خدا، قلم ہو ہاتھ میں ایسا میرے خدا نہ کرے، کوئی جو پوچھے تو حر کی مثال دے دینا، کوئی جو پوچھے تو حر کی مثال دے دینا، حسین وہ ہے جو لمحے کو ایک زمانہ کرے، کوئی جو پوچھے تو حر کی مثال دے دینا، حسین وہ ہے جو لمحے کو ایک زمانہ کرے۔ اور حضرات کی شعر شاید اس لائق آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چلے ہیں سوچ کے، چلے ہیں جھولے سے، یہ سوچ کر علی اصغر، چلے ہیں جھولے سے، یہ سوچ کر علی اصغر، وہ وار کرنا ہے جو کوئی دوسرا وار کرنا ہے جو کوئی دوسرا نہ کرے، جو شخص کر نہیں سکتا ہے ماتم شبیر، جو شخص کر نہیں سکتا ہے
دیکھیے شاید اس لائق ہو. نصیریوں کے علاقے میں آ گیا ہوں میں. نصیریوں کے علاقے میں آ گیا ہوں میں. مگر یہاں پہ میرا دل لگے علاقے میں آ گیا ہوں میں. مگر یہاں پہ میرا دل لگے خدا نہ کرے. حسین تو نے وہاں گھر بنا لیا ہے جہاں. حسین تو نے وہاں گھر بنا لیا ہے جہاں. کوئی رسول ٹھہرنے کا ہو حسین تو نے وہاں گھر بنا لیا ہے جہاں. کوئی رسول ٹھہرنے کا حوصلہ نہ کرے. قبولیت نہیں مل پائے گی تجھے منظر. قبولیت نہیں مل پائے گی تجھے منظر. جو دستخط تیرے شعروں پہ کربلا نہ کرے. جو دستخط تیرے شعروں پہ کربلا نہ کرے. حضرات کچھ شعر طرح کہنے کی کوشش کی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں دو کشتیوں پہ سوار ہوتا ہوں. ایک مشاعرے کی ہے, دوسری محفلوں کی. تو میرے پاس جو کچھ ہے آپ کو خدمت پیش کر رہا ہوں. بہت اچھے شعر میں نہیں کہہ پایا, مگر کیونکہ پڑھائی مصرا تھا اس لیے کچھ شعر کا ہے. نصیر بھائی سماعت نہیں, میں بیٹھ کے پڑھ لوں تھوڑا سا. کچھ یہاں بیٹھ کے پڑھنے میں زیادہ میں کروں. مطلب سماعت ملے گا. کیا عظمت شبیر ہے دنیا کو خبر کیا. کیا عظمت شبیر ہے دنیا کو خبر کیا. کیا عظمت شبیر ہے دنیا کو خبر کیا.
کیا معلوم نہیں ہے تو لگائے گی نظر کیا معلوم نہیں ہے تو لگائے گی نظر کیا کیوں شور مچاتے ہیں درختوں پہ پرندے کیوں شور مچاتے ہیں درختوں پہ پرندے دریا پہ ہے عباس کے آنے مچاتے ہیں درختوں پہ پرندے دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا یہ زخم تو عباس کے چلو نے دیا ہے یہ زخم تو عباس کے چلو نے دیا ہے پہلے کبھی بنتے تھے سمندر میں اس منکر غازی سے ہے امید وفا کیوں اس منکر غازی سے ہے امید وفا کیوں جب پھول نہیں آتے تو آئیں گے ثمر کیا جب پھول نہیں آتے تو آئیں گے ثمر کیا جس کا ہے لہو پاک تکلف نہیں کرتا جس کا ہے لہو پاک تکلف نہیں کرتا غازی کے فضائل میں اگر اور مگر کیا غازی کے فضائل اگر اور مگر کیا یہ شیر سکینہ نے عطا کر دیے منزل یہ شیر سکینہ نے عطا کر دیے منزل کیا عظمت عباس ہے منظر کو خبر کیا عظمت عباس ہے منظر کو خبر کیا حضرات ایک دو تین شعر اور پھر اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے گا ملاحظہ فرمائے کیا ٹھہرے کوئی جنگ جو اصغر کے برابر کیا ٹھہرے کوئی جنگ جو
اصغر کے برابر، ہلکی سی ہنسی جس کی ہے محشر کے برابر، ہلکی سی ہنسی جس کی ہے محشر کے برابر، لے ڈوبے گا خود اس کو بھنور اس کی انا کا، لے ڈوبے گا خود اس کو بھنور اس کی انا کو، لے ڈوبے گا خود اس کا بھنور اس کی انا کو، ایک اشک عزا رکھ دو سمندر، اشک عزا رکھ دو سمندر کے برابر، ایک اشک عزا رکھ دو سمندر کے برابر، کتنے ہی مقدر کے سکندر ہوئے لیکن، کتنے ہی مقدر کے سکندر ہوئے لیکن، پہنچا نہ کوئی حر کے مقدر، مقدر کے برابر، مارا جسے شبیر تیرے خشک گلے نے، مارا جسے شبیر تیرے خشک گلے نے، بیعت بھی پڑی ہے اسی خنجر، مارا جسے شبیر تیرے خشک گلے نے، بیعت بھی پڑی ہے اسی خنجر کے برابر، مارا جسے شبیر تیرے خشک گلے نے، بیعت بھی پڑی ہے اسی خنجر کے برابر، معبود سے بس ایک دعا کرتا ہے منظر، معبود سے بس ایک دعا کرتا ہے منظر، بھوکا نہ رہے کوئی میرے گھر کے برابر، بھوکا نہ رہے کوئی میرے گھر کے برابر، معبود سے بس ایک دعا کرتا ہے منظر، بھوکا نہ رہے کوئی
برابر مہاراج سے تیرے خشک گلے نے بیعت بھی پڑی ہے اس خنجر کے برابر بیعت بھی پڑی ہے اسی خنجر کے برابر. آخر میں 3-4 شعر اور پھر اجازت چاہتا ہوں سماعت میں. دیکھ کے اشک ازا دیکھ کے اشک ازا ہم کو جنت ملی. دیکھ کے اشک ازا ہم کو جنت ملی. مال جیسا تھا ویسی قیمت ہم کو جنت ملی. مال جیسا تھا ویسی ہی قیمت ملی. دیکھ کے اشک ازا ہم کو جنت ملی. شے کا انکار نیزے پہ زندہ رہا. شے کا انکار نیزے پہ زندہ رہا. شام کے تخت پر مردہ بیٹھ ملی. لیکن دیکھے عشق ازا ہم کو جنت ملی. آئینوں کو محرم میں حیرت ہوئی. آئینوں کو محرم میں حیرت ہوئی. جو بھی صورت ملی خوبصورت ملی خوبصورت ملی. دیکھے عشق ازا ہم کو ہے جنت ملی. حضرت آج ایک چھوٹا سا گیت پیش کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ یہ آئینوں کو محرم میں حیرت ہوئی. جو بھی صورت ملی خوبصورت ملی. آئینوں کو محرم میں حیرت ہوئی. ایک گیت کے 2-3 بند پیش کرتا ہوں. حالانکہ لگا فرمائے گا مولا علی کے سلسلے کا یہ گیت ہے. دیکھیے جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہوں اس گیت کے ذریعے. اس ٹکڑے میں گیت میں لہٰذا فرمائیے ہم دن بھر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. اگر ہم یہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ جنت کا ایک آدھ دروازہ ضرور کھل جائے. لہٰذا فرمائیے ہائے ہلو چھوڑیے ہائے ہلو چھوڑیے ہائے ہلو چھوڑیے
چھوڑیے علی علی بولیے علی علی بولیے نام علی میں برکت ہی برکت نام علی سے ملتی ہے عزت نام علی سے کھلتی ہے قسمت جب بھی زبان کھولیے جب بھی زبان کھولیے علی علی بولیے ہائے ہلو چھوڑیے علی علی بولیے کعبہ علی کا قبلہ کعبہ علی کا قبلہ علی کا عرش بری پر لہجہ علی کعبہ علی کا قبلہ علی کا عرش بری پر لہجہ علی کا دونوں جہاں میں سکہ علی کا شام سحر ڈولیے علی علی بولیے شام سحر بولیے علی علی بولیے ہم نے علی کو مانا ہے مولا انکار کر کے وہ کھائے دھوکا عزت ہے کس کی ہے کون رسوا ہم نے علی کو مانا ہے مولا انکار کر کے وہ کھائے دھوکا عزت ہے کس کی ہے کون رسوا دونوں عمل تولیے علی علی بولیے دونوں عمل تولیے علی علی بولیے کیجئے ندامت اپنی خطا پر حر بن کے چلیے راہ وفا پر قربان کیجئے جام مرتضیٰ پر خار بہت بولیے علی علی بولیے خار بہت بولیے علی علی بولیے آخری بندے جنت میں جائیں گے بو تراب عشق علی ہے جنت کی چابی بغض علی ہے خون کی خرابی دل کی گرہ کھولیے علی علی بولیے ہائے ہلو چھوڑیے علی علی چھوڑو زندہ باد جزاک اللہ حضرات محترم جناب منظر صاحب کو پالی کے بعد ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے اور الحمدللہ آپ پوری طرح سے بیدار ہیں ہماری فہرست میں پروفیسر عین الحسن صاحب فیض آبادی محترم جناب ڈاکٹر رضا صاحب محرمی جناب فخری جعفری بیرٹی جناب علی اور حسن جعفر صاحب یہ حضرات موجود ہیں محترم جناب فیاض صاحب اور محترم جناب حسن صاحب انہیں آپ کو سوال کرنا ہے خدا بند عالم آپ سب کو سلامت رکھے اس لیے کہ واقعی اتنا بڑا ہال تھا اس میں یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع موجود ہے کچھ حضرات ایسے ہیں نیچے جو ابھی تک نہیں اوپر آ سکے ان کے لیے اب جگہ ہو گئی ہے وہ بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ محترم فخری جعفری بیرٹی آپ کے حوالے ہونے جا رہے ہیں مولا کائنات کے حوالے سے جناب منظر صاحب نے کیا خوبصورت نظم پیش کیا آپ حضرات محسوس ہوئے آپ نے محبت سے نوازا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے آج فہرست اس لیے آپ سماعت کریں منظر بھائی کے بعد محترم جناب فخری بیرٹی آپ کے حوالے ہونے جا رہے ہیں اگر آپ آمادہ ہیں
تو میں آپ کی خدمت میں فخری جعفری کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. بات مولا کائنات کے حوالے سے منظر صاحب نے چھوڑا ہے, میں وہیں کو سے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور شاعر کا استقبال کرتا ہوں. آپ آمادہ ہو جائیے. جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں سب سے میری گزارش ہے آپ بھی دیکھتے رہیے گا. میں اپنا انتخاب آپ کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر شاعر کا استقبال کیجیے. کوئی بیداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں, علی کی بات آئے تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ چلا جو آپ کے اوپر خلیل حق کی قسم, چلا جو آپ کے اوپر. اب آپ بیٹھ جائیے بھائی, خدا کے لیے محنت لگتی ہے محفل کو آراستہ کرنے میں اور ڈسٹرب ہونے میں بس چند لمحات لگتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ سب متوجہ رہیں. بہت معتبر شاعر پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ کو اللہ سلامت رکھے. آپ بہت علی علی کر رہے ہیں, میں آپ ہی کی نظر کرتا ہوں. چلا جو آپ کے اوپر خلیل حق کی قسم. فخری بھائی میں مصرے دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, چلا جو آپ کے اوپر خلیل حق کی قسم, نہ میں جلا نہ میرے پیرہن میں آگ لگی. فیاض بھائی چوتھا مصرا دیکھیے گا. نہ میں جلا نہ میرے پیرہن میں آگ لگی تو عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا. علی کا نام لیا تن بتن میں عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا. عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا. علی کا نام لیا تن بتن میں آگ لگی. علی کا نام لیا تن بتن میں آگ لگی. اب آئیے استقبال کیجئے اس شاعر کا جس کا خاصہ ہے مدح شیرخوار کربلا. میں ان کا استقبال انہی کے 4 مصروں سے کرنا چاہتا ہوں. اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں. محترم فخری جعفری میرٹھی فرماتے ہیں اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں. ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں. دلیل ہے تیسرے اور چوتھے مصرے میں. ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں, بس مسکرا کے رن میں قیامت بچا گیا. یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر ہنسا نہیں. بس مسکرا کے رن میں قیامت بچا گیا. یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر ہنسا نہیں. فخری جعفری میرٹھی کے ان مصروں سے میں استقبال کر رہا ہوں. محترم جناب فخری میرٹھی کا وہ آپ کے حوالے. آپ حضرات کی پوری بیداری کے ساتھ اپنے اس محترم شاعر کا استقبال فرمائیے. آپ کے درمیان فخری میرٹھی مل جل کر بآواز بلند نعرہ سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ صلوات پڑھنے میں تکلف کر رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بار مولا کائنات کا نام اپنی لبوں پر لائیے گا تو آپ کے اندر ولولہ خود پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد صلوات کی آواز بلند ہو جائے گی. نعرہ حیدری, یہاں سے لے کر وہاں تک سب مل کر کے بولیں گے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات, اس نورانی اور روحانی جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کے حضرات. کیونکہ آج نئی جگہ پہ جشن ہے تو میں نے بھی اپنی ترتیب بدل دی ہے. ترتیب یہ ہوتی تھی ہمیشہ جب بھی میں نے اس جشن میں شرکت کی ہے تو طرح سے آغاز کیا ہے. آج طرح پہ بات مکمل ہوگی, طرح سے شروع نہیں ہوگی. 4 مصروں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں
عرض کرتا ہوں کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں، کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں، کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں حیات آج بھی تقسیم کر رہے ہیں حسین۔ کفن کی شکل میں، جہاں تک جیسے سننا چاہیں ویسے سنیے، آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں حیات آج بھی تقسیم کر رہے ہیں حسین، حیات آج بھی تقسیم کر رہے ہیں حسین۔ کہا یہ کان میں ہر کے اذان اکبر نے تیرے نصیب میں ترمیم کر رہے ہیں، کہا یہ کان میں ہر کے اذان اکبر نے، کہا یہ کان میں ہر کے اذان اکبر تیرے نصیب میں ترمیم کر رہے ہیں حسین، تیرے نصیب میں ترمیم کر رہے ہیں حسین۔ جھکا کے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ مصرے آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں، میں بالکل آج دوسرے موڈ میں ہوں پڑھنے کے، بالکل یہ کہنے والا نہیں ہوں کہ ایسے سنیے ویسے سنیے، جیسے آپ نے شروع محفل سے جس کیفیت سے سنا ہے جشن کو، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہنے کی کہ کیسے سنیے۔ آپ کی امانت آپ کے حوالے، بلکہ یوں کہوں کہ آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں، یہاں سے مصرے آگے بڑھاتا ہوں۔ بھائی سنیے گا، کفن کی شکل میں خاک شفا کی صورت میں حیات آج بھی تقسیم کر رہے ہیں حسین۔ کہا یہ کان میں ہر کے اذان اکبر نے تیرے نصیب میں ترمیم کر رہے ہیں حسین۔ جھکا کے سجدہ آخر میں اپنی پیشانی، جھکا کے سجدہ آخر میں اپنی پیشانی، جھکا کے سجدہ آخر میں اپنی پیشانی، حسین پوچھتے ہیں بار بار اور بتا۔ میں اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں، کیسے سنتے ہیں آپ کا پارٹ ہے۔ جھکا کے سجدہ آخر میں اپنی پیشانی، حسین پوچھتے ہیں بار بار اور بتا۔ نثار کر دیا سب کچھ تیری رضا کے لیے، نثار کر دیا سب کچھ تیری رضا کے لیے، میرے خدا میرے پروردگار اور بتا۔ نثار کر دیا سب کچھ تیری رضا۔ سلام آپ کے ذوق سماعت کو۔ نثار کر دیا سب کچھ تیری رضا کے لیے، میرے خدا میرے پروردگار اور بتا، میرے خدا میرے پروردگار اور بتا۔ میرے خدا ایک عجیب کیفیت کی منقبت ہے، اور جو لوگ شاعری کرتے ہیں مجھ سے چھوٹے بزرگوں سے تو میں نے سیکھا ہے، رضا صاحب بیٹھے ہیں، حسن صاحب بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے تو میں نے سیکھا۔ کچھ وہ چھوٹے جو ہم سے سیکھ رہے ہیں، اس میں قافیہ ردیف کی جو سیٹنگ ہے، خاص طور پہ ہدیہ سماعت کرتا ہوں، بہت کم جگہوں پر پڑھی ہے یہ منقبت، بالکل نئی سی ہے، اور یقینی طور پہ بہت اعتماد والی شاعری وہی پڑھی جاتی ہے جہاں کے سامعین کے ذوق سماعت پہ اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ رائے بریلی کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ منقبت آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ کیسے حفاظت ہوتی ہے یہ آپ کا پارٹ ہے، میں اپنی شاعری کا ذمہ دار ہوں۔ بھائی آپ بھائی سنیے گا، سنو بھائی اجازت ہے سرکار، رضا بھائی۔ حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں، کتنی بار پڑھوں مصرع؟ حوصلے، شامل ہو جائیے گا ذرا۔ حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں، حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں، آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹتے ہیں۔ سلامت رہیے، ہو گئے محفل۔ فیاض بھائی قافیے کی سیٹنگ دیکھیں، حسن صاحب ہٹتے اور سمٹتے، حرف روی کی جو پابندی ہے اس کی کیفیت، التماس دعا کے ساتھ اپنے سینئر سے دعائیں چاہتا ہوں۔ حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں، آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹتے ہی نہیں۔ نو کے نیزہ پہ پہنچ کر سرور نے کہا، نو کے نیزہ پہ پہنچ کر سرور نے کہا، کسی خنجر سے ہی
ارادے میرے کرتے نوک نیزہ پہ پہنچ جہاں تک میری آواز پہنچتی شعر ہدیہ سماپت کرتا ہوں. خصوصی طور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے حالات حاضرہ سے مربوط کرتا ہوں شعر ہدیہ سماعت کرتا ہوں. حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹتے ہی نہیں. نوک نیزہ پہ پہنچ کر سر سرور نے کہا نوک نیزہ پہ پہنچ کر سر سرور نے کہا کسی خنجر سے ارادے میرے کٹتے ہی نہیں. کسی خنجر سے ارادے بالکل حالات حضرت سے جوڑتا ہوں. کتنے لوگ شامل ہیں ہدیہ سماعت کرتا ہوں. کسی خنجر سے ارادے میرے کٹتے ہی نہیں. بس یہی سوچ کے حیران ہے ہمارے قاتل. بس یہی کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. بس یہی سوچ کے حیران ہے ہمارے قاتل قتل ہو کر بھی یہ تعداد میں گھٹتے ہی نہیں. پتہ نہیں کہوں گے آپ. بس یہی سوچ کے حیران ہے ہمارے قاتل قتل ہو کر بھی یہ تعداد میں گھٹتے ہی نہیں. حافظوں دیکھ لو حافظوں دیکھ لو قرآن کا محافظ ہے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظوں دیکھ لو قرآن کا محافظ ہے حسین. اس کے عاشق کبھی قرآن کو رٹتے ہی نہیں. حافظوں دیکھ لو قرآن کا محافظ ہے حسین. اس کے عاشق کبھی قرآن کو رٹتے ہی نہیں. عزم یہ تو شعر قطبان ہے بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں. آپ کیسے حفاظت کرتے ہیں آپ کا پارٹ ہے. اور آخری شعر جو پڑھنے والا ہوں اگر وہ نہ ہوتا تو نہ یہ نظم ہوتی اور نہ آج اس کا انتخاب ہوتا. آخری شعر تک پہنچنے کے لیے سہارا لیتا ہوں. میں بے پناہ شکر گزار ہوں. آپ نے بہت حوصلہ دیا. اس کے بعد ایک چھوٹی سی منقبت اور طرح اور آپ سے اجازت. بہت شکر گزار ہوں. بہت حوصلہ آپ نے دیا. حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹتے ہی نہیں. نوک نیزہ پہ پہنچ کر سر سرور نے کہا کسی خنجر سے ارادے میرے کٹتے ہی نہیں. بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل قتل ہو کر بھی یہ تعداد میں گھٹتے ہی نہیں. حافظوں دیکھ لو قرآن کا محافظ ہے حسین. اس کے عاشق کبھی قرآن کو رٹتے ہی نہیں. اس کے دیکھیں کیفیت ملاحظہ فرمائیے گا. یہ دو شعر خطابند پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں نے ایک کہا تھا دو شعر اور ہیں. حافظوں دیکھ لو قرآن کا محافظ ہے حسین. اس کے عاشق کبھی قرآن کو رٹتے ہی نہیں. حوصلہ عزم وفا صبر شجاعت جرأت. حوصلہ عزم وفا صبر شجاعت جنت. حوصلہ عزم وفا صبر شجاعت جنت. حوصلہ عزم وفا صبر شجاعت جنت. مانگتے جو ہیں وہ مایوس پلٹتے ہی نہیں. مانگتے جو ہیں وہ مایوس پلٹتے ہی نہیں. ساری دنیا کو خبر ہے در حیدر کے سوا یہ تبرک کسی دربار میں بٹتے ہی نہیں. ساری دنیا کو خبر ہے در حیدر کے سوا. ساری دنیا کو خبر ہے در حیدر کے سوا. در حیدری ساری دنیا کو خبر ہے در حیدر کے سوا یہ تبرک کسی دربار میں بٹتے ہی نہیں. یہ تبرک کسی دربار میں بٹتے ہی نہیں. دو شعر ہیں. ایک شعر آہستہ سے پڑھوں گا آپ کی ڈیوٹی بڑھاتا ہوں اور ایک شعر پوری طاقت سے پڑھوں گا آپ کی تمام محبتوں کی نظر کرتا ہوں. سنیے بھائی فیاض بھائی. عشق حیدر میں عشق حیدر میں عشق حیدر میں عشق حیدر میں عقیدت کا وہ چندن ہے علم.
इश्क हैदर में अकीदत का वो चंद, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, इश्क हैदर में अकीदत का वो चंदन है अलम, नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं। पता नहीं कहोगे आप, इश्क हैदर में, जरा शामिल होके सुनिए, इश्क हैदर, अरे सरकार, इश्क हैदर सनद मिल गई मुझे, अब किसी की दाद मिले ना मिले कोई परवाह नहीं। इश्क हैदर में अकीदत का वो चंदन है अलम, नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। फाइनल, कौन कौन आमादा है मेरे साथ चलने के लिए इस कैफियत से जिस कैफियत से मैं जाऊंगा? शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। ये शेर उन तमाम हजरात को शामिल करके पढ़ना चाहता हूं जो अभी तक इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई बहुत अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे। इसके सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम, नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही नहीं। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। मैं बेपनाह शुक्रगुजार, बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आपका। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊँ। शेख के रोजे, मौलाना शहवार साहब शुक्रिया। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही नहीं। अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही नहीं। अगर बहुत जल्दी जल्दी ये मनकबत पढ़ता हूँ और इसके बाद तरह आपकी अमानत आपके हवाले और आपसे इजाजत। बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत हौसला दिया। ये आपकी तमाम मोहब्बतों की नजर करता हूँ। ये मनकबत रिटर्न गिफ्ट की शक्ल में जो आपने मुझे मोहब्बतें दी, उसका रिटर्न गिफ्ट इस मनकबत की शक्ल में आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। मतलब गुजारिश करता हूँ, अगर जिक्र अली की, अगर जिक्र अली की, नसीर भाई आप मुझे घूर के मत देखो, ये आप घूर के पता क्यों देख रहे हो? कुछ शेर तो अभी तो आपके साथ एक जगह पढ़ा मैंने, आप जो पढ़ने जा रहा हूँ वो सुन चुके हो आप, इसलिए अब कुछ नहीं कहूँगा उन्हें। अगर जिक्र अली की, अभी तक ये यूं ही घूर के देख रहे थे कि जो कुछ मैंने पढ़ा हो इनका भी सुना हुआ नहीं था। वो इत्तफाक से एक महफिल में फंस गए थे, ये वो ये सुना हुआ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं। अगर जिक्र अली की ये फरा, सलाम आपके साथ, क्या इबादत कर रहे हैं शायरी की, मैं सलाम करता हूँ। अगर जिक्र अली की ये पर, बहुत आहिस्ता से एक शेर पढ़ता हूँ आपकी तमाम मोहब्बतों की नजर और अपने मोहतरम सामाइन की मोतबर समातों पे यकीन रखते हुए बहुत आहिस्ता से ये शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है ये आपका पार्ट है, हदिया समात करता हूँ। अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। जाफर मेरी तरफ देखो, अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता,
میں ایسے ہی پڑھوں گا. آپ کیسے سنتے ہیں آپ کا پارٹ ہے. اگر ایک بار اس کا سامنا اکبر سے ہو جاتا زلیخا پھر کبھی یوسف کی دیوانی نہیں ہوتی. آپ کی امانت آپ کے حوالے. اگر ایک بار اس کا سامنا اکبر سے ہو جاتا زلیخا پھر کبھی یوسف کی دیوانی نہیں ہوتی. نگاہوں میں اگر شبیر کا روزہ نہیں ہوتا، اگر شبیر کا روزہ نگاہوں میں نہیں ہوتا تو پھر جنت بھی اتنی جانی پہچانی نہیں ہوتی. نگاہوں میں اگر شبیر کا روزہ نہیں، اگر شبیر کا روزہ نگاہوں میں نہیں ہوتا، اگر شبیر کا روزہ نگاہوں میں نہیں ہوتا تو پھر جنت بھی. ایک عجیب کیفیت کا شعر پڑھ رہا ہوں. آپ نے تمام شاعری کی حفاظت کی ہے، آگے بھی کریں گے. یہ آپ کی مخصوص محبت کی نظر کرتا ہوں. یہ شعر بہت سکون سے پڑھتا ہوں اور یقین مانیے گا میرے مولا گواہیں. نصیر بھائی گواہی دے دیں گے، فیاض گواہی دے دیں گے، حسن جعفر گواہی دے دیں گے. 10,000 کے مجمع میں بھی اسی خلوص سے پڑھتا ہوں جتنا اس وقت پڑھا رہا ہوں. گراف ایجنسیز کے کیمرہ مین بیٹھے ہیں، یہ بھی گواہی دے دیں گے اس بات کی کہ میں 10,000 کے مجمع میں بھی اسی خلوص سے پڑھتا ہوں جتنا اس وقت پڑھا رہا ہوں. اگر ذکر علی کی یہ فراوانی نہیں ہوتی کبھی بھی کوئی محفل اتنی نورانی نہیں ہوتی. اگر ایک بار اس کا سامنا اکبر سے ہو جاتا زلیخا پھر کبھی یوسف کی دیوانی نہیں ہوتی. نگاہوں میں اگر شبیر کا روزہ نہیں ہوتا تو پھر جنت بھی اتنی جانی پہچانی نہیں ہوتی. عبادت میں، رسالت میں، امامت میں، خلافت میں. کتنی بار پڑھوں رائے بریلی والوں یہ مصرع. عبادت میں رائے بریلی کے اچھے لوگ اس خاکسار طالب علم کی آواز میں کتنی آواز ملاتے ہیں. شعر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں. رسالت میں، امامت میں، عبادت میں، رسالت میں، امامت میں، خلافت میں. پھر پڑھتا ہوں. عبادت میں، رسالت میں، امامت میں، خلافت میں خدا کا فیصلہ چلتا ہے، منمانی نہیں ہوتی. آپ کی امانت آپ کے حوالے، آپ کی امانت آپ کے حوالے. عبادت میں، رسالت میں، امامت میں، خلافت میں خدا کا فیصلہ چلتا ہے، منمانی نہیں ہوتی. سکھائی گر نہیں ہوتی مجھے ناد علی ماں نے تو مشکل راستوں میں اتنی آسانی نہیں ہوتی مجھے ناد علی. سکھائی گر کیا حفاظت کر رہے شاعری کی. عبادت میں، رسالت میں، امامت میں، خلافت میں خدا کا فیصلہ چلتا ہے، منمانی نہیں ہوتی. خدا کا فیصلہ چلتا ہے، خدا کا فیصلہ چلتا ہے، منمانی نہیں ہوتی. سکھائی گر نہیں ہوتی مجھے ناد علی ماں نے، سکھائی گر نہیں ہوتی مجھے ناد علی ماں نے تو مشکل راستوں میں اتنی آسانی نہیں ہوتی. تو مشکل راستوں میں اتنی آسانی نہیں ہوتی. تو مشکل راستوں میں اتنی آسانی نہیں ہوتی.
یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے ان خیموں ہی میں اسلام جل جاتا، یہ ہو سکتا ہے۔ رائے بریلی جب اس طریقے سے مجھے گھور کے دیکھنے لگتا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ جب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا دل کمزور ہے تو کیوں کرو آپ ایسا میرے ساتھ؟ سکھائی گر نہیں ہوتی مجھے نادے علی ماں نے، تو مشکل راستوں میں اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ یہ ہو سکتا ہے ان خیموں ہی میں اسلام جل جاتا اگر اس دم وہاں زینب کی نگرانی نہیں ہو سکتا ہے۔ دو شعر اس سلسلے کا پڑھتا ہوں، تمام لوگوں کو شامل یہ ہو سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے ان خیموں ہی میں اسلام جل جاتا اگر اس دم وہاں زینب کی نگرانی نہیں ہوتی۔ میرے مولا، میرے مولا، دو شعر پڑھتا ہوں اس سلسلے کے آخری۔ ویسے تو بہت زور سے پڑھنے کے شعر ہیں، لیکن جو یہاں کا اس وقت کلائمیٹ ہے وہ تھوڑا گرمی زیادہ لگا رہا، اور ہم لوگ تو بالکل جو ہم نے لباس اور اپنی تیاری ہے ہماری وہ بالکل تیز جاڑے والی ہے، تو اس وقت ہم تھوڑا انکمفرٹ فیل کر رہا ہوں۔ اس وقت جو میں پڑھ رہا ہوں تھوڑا گرمی محسوس کر رہا ہوں اور انکمفرٹ لگ رہا مجھے، اس لیے جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اسے ایک شعر کو آہستہ سے پڑھتا ہوں اور اگلا شعر طاقت لگا کے پڑھتا ہوں۔ آپ کی ڈیوٹی بڑھا رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں۔ میں آہستہ سے پڑھوں، آپ زور سے سن لیجئے گا۔ میں بے پناہ شکر گزار ہوں آپ حضرات کا۔ یہ ہو سکتا ہے ان خیموں ہی میں اسلام جل جاتا اگر اس دم وہاں زینب کی نگرانی۔ بہت زور سے پڑھنے کا شعر ہے، آپ کے ذوق سماعت پہ اعتماد کرتے ہوئے آہستہ سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا، یہ ہے تیری بہن کا معجزہ ورنہ، میرے مولا، میرے مولا، یہ ہے تیری بہن کا معجزہ ورنہ تیرے قاتل کے گھر میں مرثیہ خانی نہیں۔ مولا، یہ ہے بہت شکر گزار ہوں۔ میں بے پناہ شکر گزار ہوں۔ آخری شعر پڑھتا ہوں اس سلسلے کا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی طرح آپ کی امانت آپ کے حوالے اور آپ سے اجازت ہے۔ بے پناہ شکر گزار ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے ان خیموں ہی میں اسلام جل جاتا، یہ ہو سکتا ہے ان خیموں ہی میں اسلام جل جاتا اگر اس دم وہاں زینب کی نگرانی نہیں ہوتی۔ میرے مولا، میرے مولا، یہ ہے تیری بہن کا معجزہ ورنہ تیرے قاتل کے گھر میں مرثیہ خانی نہیں ہوتی، تیرے قاتل کے گھر میں مرثیہ خانی نہیں ہوتی۔ مورخ خصوصی طور پہ جو ذاکرین ہیں، جو بڑے شعراء ہیں، ان سے التماس دعا کے ساتھ یہ شعر ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائیوں سے تھوڑی محبتیں چاہتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے ان خیموں ہی میں اسلام جل جاتا اگر اس دم وہاں زینب کی نگرانی نہیں ہوتی۔ میرے مولا، یہ ہے تیری بہن کا معجزہ ورنہ تیرے قاتل کے گھر میں مرثیہ خانی نہیں ہوتی۔ مورخ کربلا کو جنگ ثابت کر بھی سکتا تھا۔ کتنی بار پڑھوں اس طرح؟ مورخ کربلا کو، مورخ کربلا کو جنگ ثابت کر بھی سکتا تھا 72 میں اگر اصغر کی قربانی۔ مورخ کربلا،
میں اگر اصغر کی قربانی نہیں ہوتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بے پناہ شکر گزار ہوں. مورخ کربلا کو جنگ ثابت کر بھی سکتا تھا. مورخ کربلا کو جنگ ثابت کر بھی سکتا تھا. 72 میں اگر اصغر کی قربانی نہیں ہوتی. مورخ کربلا کو میں حاضر کر مورخ کربلا کو جنگ ثابت کر بھی سکتا تھا. مورخ کربلا کو جنگ ثابت کر بھی سکتا تھا. 72 میں اگر اصغر کی قربانی نہیں ہوتی. بے پناہ شکر گزار ہوں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور یہ اتفاق سے جو مصرع دیا گیا ہے اس بعد میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. بعد میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ تازہ نہیں ہے. اتفاق سے جو مصرع دیا گیا ہے وہ میری ایک شناخت، پوری دنیا میں میری شناخت بنانے والی منقبت ہے. اتفاق سے وہ مصرع اس کیفیت پہ آ گیا ہے، تو یہ آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. اگر پڑھنے میں کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اس وقت کا جو موسم ہے وہ مجھے ڈسٹرب کر رہا تھوڑا سا. مطلب گزارش کرتا ہوں. اونچا ہے عباس کا پرچم، اونچا ہے عباس کا پرچم، اونچا ہے عباس کا پرچم. جب تک سب یوں گردن ہلائیں گے میں تب تک یہ آدھا ہی مصرع پڑھوں گا. اونچا ہے عباس کا پرچم، اونچا ہے عباس کا پرچم، اونچا ہے. آواز آ رہی سب کو؟ کہاں تک آ رہی؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے پلیز، مہربانی. اگر آپ کی 10% بھی میری آواز کے مقابلے میں آ جاتی تو میں مصرع پورا پڑھ دیتا. اونچا ہے عباس کا پرچم، اونچا ہے عباس کا پرچم. جسے کوئی شک ہو عباس کے پرچم کے اونچے ہونے میں وہ میرا مصرع مجھے واپس کر دے. اونچا ہے عباس کا پرچم، اونچا ہے عباس کا پرچم، اونچا ہے عباس کا پرچم. نہر پہ روضہ باقی ہے. سلام آپ کے ذوق سماعت کو. اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روضہ باقی ہے. مٹ گئے بازو کاٹنے والے، اب بھی پھریرا باقی. اونچا ہے عباس کا پرچم. اس منقبت میں ایک شعر ایسا ہے جس نے پوری دنیا میں میری پہچان کرائی کہ یہ فخری مہٹی ہے جس نے یہ شعر کہا. میں مولا کی بارگاہ سے بے پناہ شکر گزار ہوں، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا مصرع دے دیا کہ یہ منقبت بہت دن بعد مجھے یاد آ گئی، ورنہ میں تو پڑھنا بھی چھوڑ چکا تھا. اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روضہ باقی ہے. مٹ گئے بازو کاٹنے والے، اب بھی پھریرا باقی ہے. آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے. کیا حفاظت کر رہے ہیں شاعری کی. سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو. آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے. نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے. آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے. آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے. نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے. نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے. ہارنے والے اس پرچم کے پاس کبھی آتے ہی نہیں. میں بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں. ہارنے
اس پرچم کے پاس کبھی آتے ہی نہیں، یہ وہ علم ہے جس پہ حسینی فتح کا صحرا باقی ہے۔ ہارنے والے اس پرچم کے پاس، میں بے پناہ شکر گزار ہوں۔ کس کیفیت سے آپ سن رہے ہیں یقینی طور پہ سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق ثواب کو۔ ہارنے والے اس پرچم کے پاس کبھی آتے ہی نہیں، یہ وہ علم ہے جس پہ حسینی فتح کا صحرا باقی ہے۔ بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے، سارے شعر طاقت لگا کے پڑھنے کے ہیں، بٹ میں اس وقت اس کیفیت سے طاقت لگا کے پڑھ نہیں پا رہا ہوں جو انہیں پڑھنے کا حق ہے۔ وہ تھوڑا سا آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے حفاظت کر لیں۔ ہارنے والے اس پرچم کے پاس کبھی آتے ہی نہیں، یہ وہ علم ہے جس پہ حسینی فتح کا صحرا باقی ہے۔ بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، پرچم میں عباس کے لیکن آج بھی پنجاب بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، پرچم میں عباس کے لیکن آج بھی پنجاب باقی ہے۔ کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں۔ فائنل کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں، اس مٹی میں شے کے لہو کا قطرہ قطرہ۔ کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا، کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں، اس مٹی میں شے کے لہو کا قطرہ قطرہ باقی ہے، اس مٹی میں شے کے لہو کا قطرہ قطرہ باقی ہے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے۔ جس کا بہت قیمتی شاعری، میری نظر میں بہت قیمتی شاعری ہے، آپ کیسے حفاظت کرتے ہیں آپ کا پارٹ ہے۔ آپ نے ابھی تک مجھے ایک لفظ پہ بھی شکایت کا موقع نہیں دیا کہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ آپ نے شاعری کی حفاظت نہیں کی، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، پرچم میں عباس کے لیکن آج بھی پنجاب باقی ہے۔ کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا ہی نہیں، اس مٹی میں شے کے لہو کا قطرہ قطرہ باقی ہے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے، جس کا جی چاہے۔ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو نہیں بیٹھے ہیں کہیں بھی ہیں، کسی بھی ترکیب سے ان تک میسج پہنچ رہا ہے، ان تک پہنچ جائے۔ میں پھر پڑھتا ہوں مصرع، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی۔ جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی ہے۔ شہ کے عزا خانے میں، شہ کے عزا خانے میں، یہ آواز بھی وہیں تک پہنچاتا ہوں جہاں تک وہ شعر کی آواز پہنچائی تھی۔ آپ لوگ میری آواز میں آواز ملا دیں گے تو ذرا اور دور تک چلی جائے گی۔ شہ کے عزا خانے میں تم بھی مثل فطرس آ جاؤ، شہ کے عزا خانے میں تم بھی مثل فطرس آ جاؤ، دل کی مرادیں لے جاؤ، بے شیر کا جھولا باقی ہے۔ شہ کے عزا خانے میں تم بھی مثل فطرس آ جاؤ، دل کی مرادیں لے جاؤ، بے شیر کا جھولا باقی ہے۔ خون بہا کر ماتم میں ہم
دنیا کو بتلاتے ہیں، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کرب و بلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں۔ شیخ عزا خانے میں تم بھی مثل فطروس آ جاؤ، دل کی مرادیں لے جاؤ، بے شیر کا جھولا باقی ہے، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کرب و بلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے، کرب و بلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے۔ یہ 3 شعر مسلسل، اور آپ سے اجازت، اس کے آخری شعر کی تمہید یہ ہے کہ مولا امام علی مقام کے روضے پہ جو پرچم لہراتا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، یہ دیکھیے ریڈ کلر کا ہے، یہ گرین بھی ہو سکتا تھا، بلیک بھی ہو سکتا تھا، یلو بھی ہو سکتا تھا، اس کا کوئی بھی کلر ہو سکتا تھا، بٹ ریڈ کلر کا ہونے کی کیا لاجک ہے وہاں تک آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ پوری دنیا میں اس خاکسار طالب علم کی پہچان اس شعر سے بنی، لوگوں نے کہا ہاں بھائی وہ فخری میرڈی کون ہے، بولا جس نے وہ والا شعر کہا، یا یہ والا شعر کس کا، بولا فخری میرڈی کا۔ میرے مولا نے مجھ پر بہت کرم کیا، یہ آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں، اور یقینی طور پہ یہ مصر طرح دینے کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ منقبت آج تازہ ہو گئی، ہو سکتا میں اب اور کچھ جگہوں پہ بھی اس کو اب پڑھ دوں۔ خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کرب و بلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے، کرب و بلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شولوں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے۔ ایسا نہ لگے میری بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے بات شروع ہو رہی ہے، شامل ہو جائیے گا۔ سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شولوں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شولوں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے۔ سلام آپ کے موقع سماعت کو، ایسا نہ لگے کہ میری بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے میری بات شروع ہو رہی ہے۔ بھائی کیمراز کے منہ کھول دو، تمام مجمع آنا چاہیے، کیمراز کے منہ کھول دو، لگے کہ کہاں تک بات پہنچ رہی ہے، سلامت رہیے۔ سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شولوں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، یعنی جنگ کرب و بلا کا آخری حملہ، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، یعنی جنگ کرب و بلا کا آخری حملہ باقی ہے، لہراتا ہے سرخ پریرا تشنہ دہن کے روزے پر، سرخ پریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ، سرخ پریرے کا مطلب جاتے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شولوں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شولوں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، یعنی جنگ کرب و بلا کا آخری حملہ باقی ہے، لہراتا ہے سرخ پریرا تشنہ دہن کے روزے پر، لہراتا ہے سرخ پریرا تشنہ دہن کے روزے پر، سرخ پریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ۔ زندہ باد، جزاک اللہ۔
अल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब फखरी आपने मेरे ठीक है। और जितनी कामयाब महफिल हो रही है, महफिल में अब किसी निजामत की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिला फासला आपके दिलों की धड़कन, आपका अपना शायर जनाब फैयाज राय बरेलवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से आप रात को नवाजें। खूबसूरत लहन, खूबसूरत शायरी मोहतरम जनाब फैयाज राय बरेलवी आप रात की समातों के हवाले तरही कलाम लेकर मोहतरम जनाब फैयाज राय बरेलवी आपके हवाले हैं। मिलजुल कर तो आवाज़ें बुलंद करना रहे। सलमान पढ़े हज़रत, जल्दी से मैं दो एक ऐलान कर दूं। जैसा कि आपके इल्म है, कल आरजू भाई के इंशाअल्लाह शब में 7 बजे महफिल होगी। मकामी बैरूनी शोरा नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे, आपसे शिरकत की गुजारिश है। और दरगाह में जैसा कि मौलाना ने अर्ज़ किया, मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन एक प्रोग्राम होगा। और 24 जनवरी सनीचर को 7 बजे शब में 7 बजे से 10 बजे तक मोहतरम सुल्तान अख्तर साहब के मकान पर जश्न का एहतमाम है, उसमें भी शिरकत की गुजारिश है। और 17 शाबान मुअज़्ज़म को मुजाहिद भाई के महफिल नूर का इनेकाद है, उसमें भी आप से ठीक 7:30 बजे वो महफिल भी शुरू हो जाएगी। आपसे उसमें भी शिरकत की गुजारिश है। तमाम महफिल आपकी मुतमन्नी है शिरकत पर। और उसके साथ साथ इंतहाई अजीम शख्सियत दुनियाए इल्म की, दुनियाए अदब की इज़्ज़त माब अम्मे मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन आबिदी यहाँ है, कुर्सी इधर, कुर्सी तशरीफ लाइए, तशरीफ ला रहे हैं आमदाद के सामने। मिलजुल करके इस बुलंद तरीन शख्सियत और कदावर शख्सियत के इस्तकबाल में एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दें आमदाद। आइए हज़रात, मोहतरम जनाबे प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब हसन फैजाबादी तशरीफ लाए। हम आप तमाम हज़रात की तरफ से इस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का खैर मकदम करते हैं, वो इस्तकबाल करते हैं। अब ये महफिल जिस मरहले में पहुंच चुकी है, वहाँ पहुंचकर मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त किसी तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं है। जनाब फैयाज राय बरेलवी आमदाद के हवाले हो चुके हैं, मगर अब ये जो ज़रा सा थोड़ा सा आप हज़रात के दरमियान थोड़ा सा सुकून तारी हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा आप वापस आइए ताकि मैं ये मोहतरम शायर मैं आपके हवाले करूँ। फैयाज राय बरेलवी, आप यकीन मानिए जितना आप हज़रात इनसे मोहब्बत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मुझे फैयाज राय बरेलवी से है। एक अरसे से हम लोग एक साथ हैं, महफिलों में शिरकत कर रहे हैं। मुलादा फरमाइए इनके इस्तकबाल में मैं 2 शेर हाजिर करता हूँ, बेहतरीन समाते हैं, अर्ज करता हूँ, दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा। खुतबा ज़ैनब ने दिया 2 हादियों की शान से। शेर हाजिर कर रहा हूं। खुतबा ज़ैनब ने दिया 2 हादियों की शान से, लब लिए नहजुल बलागा से, ज़बां कुरान से। मौलाना फरमाइए, मौलाना फरमाइए, शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। आपने, मैं वाकई आपने मेरा साथ दिया, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मौलाना फरमाइए। शेर में डूबने की जरूरत है, शेर की कैफियत को देखिएगा। खुतबा ज़ैनब ने दिया। मौलाना जो माहौल आपने महफिल का बनाया, अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं उसी माहौल में लाना चाहता हूँ। फिर खुतबा ज़ैनब ने दिया 2 हादियों की शान से, लब लिए नहजुल बलागा से, ज़बां कुरान से, तो असरे आशूरा तहो बाला थी सारी कायनात, एक फकत शब्बीर थे सजदे में इत्मीनान था। मौलाना फरमाइए शेर, असरे आशूरा तहो बाला थी सारी,
عصر عاشورہ تہو بالا تھی ساری کائنات، ایک فقط شبیر تھے سجدے میں، ایک فقط شبیر تھے سجدے میں اطمینان سے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم فیاض رائبری سے تشریف لائے۔ بیرونی شعراء کرام کے لیے میں پیشخوانی کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، سلام عرض کر رہا ہوں، دو مطلع اور چند اشعار حاضر کر رہا ہوں۔ شیر بھائی، دریا بحب باز کے آنے کی خبر کیا، بعد میں مسئلہ دیکھیں گے، محسوس کریں، ایک بار نعرہ صلوات بلند کریں۔ خیمے سے ہے نکلا شہ خیبر کا پسر کیا، محسوس کریں حضرات، محسوس کریں حضرات، مسئلہ پڑھ کر رہا ہوں۔ خیمے سے ہے نکلا شہ خیبر کا پسر کیا، خیمے سے ہے نکلا شہ خیبر کا پسر کیا، مقتل کی زمیں ہونے کو ہے زیر و زبر کیا، مقتل کی زمیں ہونے خیمے سے ہے نکلا شہ خیبر کا پسر کیا، مقتل کی زمیں ہونے کو ہے زیر و زبر کیا، مقتل کی زمیں ہونے کو ہے زیر و زبر کیا۔ تصور شرط ہے، مطلب دیکھیں کہ عباس نے ڈالی ہے ترائی پہ نظر کیا، عباس نے ڈالی ہے ترائی پہ نظر کیا، بے دیگ ہی یہ مارکا ہو جائے گا سر کیا، بے دیگ ہی یہ مارکا ہو جائے گا سر کیا۔ شیخ سنیں حضرات، کیوں سر پہ رکھے پاؤں عدو بھاگ رہے ہیں، کیوں سر پہ رکھے پاؤں عدو بھاگ رہے ہیں، دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا، دریا پہ کیوں سر پہ رکھے پاؤں عدو بھاگ رہے ہیں، کیوں سر پہ رکھے پاؤں عدو بھاگ رہے ہیں، دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا، دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا۔ اور شعر دیکھیں حضرات تو خاص کہ 2 لاکھ کے لشکر کو جری گھیرے ہوئے ہیں، 2 لاکھ کے لشکر، 2 لاکھ کے لشکر کو جری گھیرے ہوئے ہیں، 2 لاکھ کے لشکر کو جری گھیرے ہوئے ہیں، یہ فاتح خیبر کے لہو کا ہے اثر کیا، یہ فاتح خیبر کے لہو، 2 لاکھ کے لشکر کو جری گھیرے ہوئے ہیں، 2 لاکھ کے لشکر کو جری گھیرے ہوئے ہیں، یہ فاتح خیبر کے لہو کا ہے اثر کیا، یہ فاتح خیبر کے لہو کا ہے اثر کیا۔ اور شیخ سنیں حضرات
क्यों तेग बकफ कोई दिखाई नहीं देता, क्या बात भाई, क्यों तेग बकफ कोई दिखाई नहीं देता, एक नेज़े ने तलवारों की तोड़ी है कमर क्या, एक नेज़े ने तलवारों की तोड़ी है कमर। क्यों तेग बकफ कोई दिखाई नहीं देता, क्यों तेग बकफ कोई दिखाई नहीं देता, एक नेज़े ने तलवारों की तोड़ी है कमर क्या, एक नेज़े ने तलवारों की तोड़ी है कमर क्या, एक नेज़े ने तलवारों की तोड़ी है कमर क्या। उसे देख हजरात, हर वक्त खुला रहता है दरवाज़ा उम्मीद, हर वक्त खुला रहता है दरवाज़ा उम्मीद, हर वक्त खुला रहता है दरवाज़ा उम्मीद, अब्बास की चौखट है यहाँ शाम सहर क्या, अब्बास की चौखट हर वक्त खुला रहता है, हर वक्त खुला रहता है दरवाज़ा उम्मीद, अब्बास की चौखट है यहाँ शाम सहर क्या, अब्बास की चौखट। एक शेर और मजबूत कर रहा हूं इसी से, यहाँ शाम सहर क्या, और शब्बीर के कातिल पे करो खुल के तबर्रा, ऐसा नहीं देखे था, शब्बीर के कातिल पे करो खुल के तबर्रा, अब्बास की दहलीज पे बैठे हो तो डर क्या, अब्बास की दहलीज पे बैठे हो तो शबीर के कातिल पे करो खुल के तबर्रा, शबीर के कातिल पे करो खुल के तबर्रा, शबीर की दहलीज पे बैठे हो तो डर क्या। शेर देखें बतौर खास कि रोजे के करीब आने से वो डरते हैं अब भी, शेर देखें मिसरा बतौर खास, रोजे के करीब आने से वो डरते हैं अब भी, अब्बास के खींचे हुए खत का है असर, अब्बास के खींचे हुए खत का रोजे के करीब आने से वो डरते हैं अभी, रोजे के करीब आने से वो डरते हैं अभी, अब्बास के खींचे हुए खत का है असर क्या, अब्बास के खींचे हुए खत का है असर क्या। और एक शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास, दिल से सुन ले कि दुनिया की नहीं दिल की सुनो और चले आओ, एक दावत, दुनिया की नहीं दिल की सुनो और चले आओ, अब्बास के मातम में अगर और मगर क्या, दुनिया की नहीं दुनिया की नहीं दिल की सुनो और चले आओ, शब्बीर के मातम में अगर और मगर क्या,
عباس کے ماتم میں اگر اور شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں رضا بھائی. شعر سنیں حضرت. حر اپنے جہنم سے یکایک نہیں نکلا, بطور خاص دیکھیں. حر اپنے جہنم سے یکایک نہیں نکلا, وہ خوب سمجھتا تھا ادھر کیا ہے ادھر کیا, وہ خوب سمجھتا تھا. شکریہ شکریہ. حر اپنے جہنم سے یکایک نہیں نکلا, حر اپنے جہنم سے یکایک نہیں نکلا, وہ خوب سمجھتا تھا ادھر کیا ہے ادھر کیا, وہ خوب سمجھتا تھا ادھر کیا ہے ادھر کیا. اور مربوط کر رہا ہوں ایک شعر اور بطور خاص دیکھیں. کیوں خیمہ حق میں ہے خوشی دیکھ کے حر کو, اس ثانی دیکھیں گے. کیوں خیمہ حق میں ہے خوشی دیکھ کے حر کو, بھولا ہوا آیا ہے کوئی لوٹ کے گھر کیا, بھولا ہوا آیا ہے کوئی لوٹ کے گھر کیا, بھولا ہوا آیا ہے کوئی لوٹ کے گھر کیا. اور شعر دیکھیں ذات سلام کا. کہ لاکھوں سے بھی ڈرتے نہیں کیسے ہیں 72, لاکھوں سے بھی ڈرتے نہیں کیسے ہیں 72, لاکھوں سے بھی ڈرتے نہیں کیسے ہیں 72, سب اپنا ہتھیلی پہ لیے آئے ہیں سر کیا, سب اپنا ہتھیلی پہ لیے آئے ہیں سر کیا. شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں, کہنے کی کوشش ہے رضا بھائی, بطور خاص پیش کر رہا ہوں. دیکھیں کہ برسات تو عشقوں کی کیا کرتے ہیں لیکن, ایک گروپ مولانا, برسات تو عشقوں کی کیا کرتے ہیں لیکن, برسات تو عشقوں کی کیا کرتے ہیں لیکن, بجلی بھی گرا دیتے ہیں یہ دیدہ تر کیا, برسات برسات تو عشقوں کی کیا کرتے ہیں لیکن, بجلی بھی گرا دیتے ہیں یہ دیدہ تر کیا, بجلی بھی گرا دیتے ہیں. ایک شعر بطور خاص بھی پیش کر رہا ہوں, بڑی اچھی سماعتیں ہیں, بڑی دعائیں ملی. کہ ہم قبر میں بھی اشک عزا جائیں گے لے کر, مصرع ثانی دیکھیں گے حضور. ہم قبر میں بھی اشک عزا جائیں گے لے کر, گر ساتھ نہ ہو کوئی تو پھر لطف سفر کیا, گر ساتھ نہ ہو کوئی تو پھر لطف سفر کیا, گر ساتھ نہ ہو کوئی تو پھر لطف سفر کیا. خود پیاسا ہے اور نہر کو سیراب کرے ہے, مقطع بطور خاص. خود پیاسا ہے اور نہر کو سیراب کرے ہے, عباس سا ہوگا کوئی فیاض نظر کیا, خود پیاسا ہے اور نہر کو سیراب کیے ہے, عباس سا ہوگا کوئی فیاض نظر کیا, عباس سا ہوگا کوئی فیاض نظر کیا. خیمے سے ہے نکلا شہ خیبر کا پسر کیا,
مقتل کی زمین ہونے کو ہے زیر و زبر کیا. زندہ باد. واہ واہ. محترم جناب فیاض صاحب رائے بریلوی آپ کے حوالے تھے. فیاض صاحب نے واقعی شاعری کی اور آپ حضرات نے اس کی شاعری کی حفاظت فرمائی. میں بہت ہی شکر گزار ہوں محترم فیاض صاحب رائے بریلوی کا. حضرات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب ہماری فہرست میں جن محترم شعراء کو آپ سننے کے لیے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ہم محترم عزت مآب علی جناب پروفیسر عین الحسن صاحب حسن فیض آبادی، عزت مآب علی جناب ڈاکٹر رضا صاحب مورانوی، عزت مآب علی جناب حسن صاحب رائے بریلوی، اور ہمارے یہ دو چھوٹے برادران علی حسن اور جعفر صاحب اترولوی. انہیں آپ کو سماعت فرمانا ہے. میں ان شعراء کرام کو آپ کے حوالے کروں گا چونکہ اس وقت سلسلہ تر و تازگی کا چل رہا ہے، تو میں ایسے عالم میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تبرک آپ تک خود پہنچے گا، آپ نوش فرماتے رہیے، مگر آپ صرف نگاہوں کو میری طرف رکھیے تاکہ اس کیمرے کے ذریعے دور تک یہ خبر پہنچے کہ محفل میں کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں حائل ہوا، محفل چلتی رہی، آپ کا بھی کام ہو جائے اور محفل کا بھی کام چلتا رہے. میں یہی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فیاض صاحب شعر پڑھ رہے تھے. جب شعر پڑھتا ہے آدمی تو پھر شعر یاد آتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، جب آپ بغیر بولے ہوئے بھائی صاحب آواز نہیں آنی چاہیے، اگر بولنا ہے تو صرف واہ واہ بولنا ہے اور کچھ نہیں بولنا ہے. جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، سب میری طرف متوجہ رہیں. جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. علم کے سائے میں چلتے ہیں آگ پر جب ہم، علم کے سائے میں چلتے ہیں آگ پر جب ہم، ہمارا نقشے کفے پا چمکنے لگتا ہے. علم کے سائے میں چلتے ہیں آگ پر جب ہم، ہمارا نقشے کفے پا چمکنے لگتا ہے. غم حسین میں دو اشک جس کے بہ جائیں، غم حسین میں دو اشک جس کے بہ جائیں، نظر میں سب کی وہ چہرہ چمکنے لگتا. ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں میں آرام آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے جو شعر سنانا ہے وہاں تک آنے کے لیے میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، آرام سے میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ صرف سن رہے ہیں، اتنا بہت ہے. انتخاب میرا بہت زبردست ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. جب آفتاب ثنا کا چمکنے لگتا ہے، ہماری فکر کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، علم کے سائے میں بڑھتے ہیں آگ پر جب ہم، ہمارا نقش کفے پا چمکنے لگتا ہے. غم حسین میں دو اشک جس کے بہ جائیں، نظر میں سب کی وہ چہرہ چمکنے لگتا ہے. اب آپ آمادہ ہو گئے تو شعر سنیے اب یہاں سے. جب آفتاب سلوائے میری طرف، بالکل وہ چلے جائیں گے، آپ وہ چلے جائیں گے، آپ ادھر متوجہ نہ رہیے، مجھے دیکھتے رہیے بس. نظر میں سب کی وہ چہرہ چمکنے لگتا ہے، یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو. قبلہ
میں آپ سے دعائیں چاہتا ہوں، شعر اگر پہنچے گا تو سب بولیں گے۔ اب میں 2 شعر حاضر کر رہا ہوں اور 2 شاعر کو آپ کے حوالے ایک ساتھ پیش کر دوں گا۔ نظر میں سب کی وہ چہرہ چمکنے لگتا ہے، بیٹا دیکھیے گا، یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو۔ احمد میاں ادھر دیکھیے آپ، یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو، سیاہ رات میں دریا چمکنے لگتا ہے۔ شعر ملازہ فرمائیے، اب ایک شعر اور دینے جا رہا ہوں، ملازہ فرمائیے گا۔ یہ سوچ کر کوئی تشنا دہن نہ واپس ہو، سیاہ رات میں دریا چمکنے لگتا ہے، تو ہمارا جسم لباس عزا میں کیوں نہ کھلے؟ فیاض بھائی، ہمارا جسم لباس عزا میں کیوں نہ کھلے؟ غلاف چڑھ گئی کعبہ چمکنے لگتا۔ ہمارا جسم لباس عزا میں کیوں نہ کھلے؟ غلاف چڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے، غلاف چڑھتے ہی کعبہ چمکنے لگتا ہے۔ حضرات ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، خدا بند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نئے حال میں یہ پہلا جشن اور پوری کامیابی کے ساتھ اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہت کامیاب محفل ہوئی، اللہ سلامت رکھے۔ بانی جشن عزت مآب محترم شبیر حسن خان صاحب کو، ان کے تمام فرزندان کو، ان کے تمام اہل خاندان کو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ آپ ہیں تو آپ کے دم سے محفل ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اب ان 2 مداحان کو ایک ساتھ پیش کر رہا ہوں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی آواز کے ذریعے اور اپنے نئے اسلوب کے ذریعے اپنا منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں عزیزم علی حسن اور جعفر سلمہ ادرولوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ آپ آمادہ ہیں دونوں جوانوں کو سننے کے لیے؟ تو اپنی پوری بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ حیدری، تبرک آپ نے کھایا ہے، حق ادا کر دیجئے۔ نعرہ حیدری، ابھی نہیں، یہ بچے بھی میرے ساتھ بیدار ہو جائے بیٹا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بیچ میں ڈیمیج مائک درمیان میں اس کو چھوٹا کر کے نیچے کھڑا کر کھول کے سیدھا سیدھا چہرے پہ بھی نہ ہے اور تھوڑا بابا صلوات۔ تمام حاضرین جشن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین کو اس برکت شب ولادت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، خصوصی ہمارے تمام شہداء کرام بزرگ۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ تمام گوہرے نایاب جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں ان میں سے چن کر کے یہاں پر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بیٹھ کر آپ ہی کی طرح ان کو سن رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ سنیں گے جو بھی باقی ہمارے لیے جناب رضا مورانی صاحب، ڈاکٹر رضا مورانی صاحب اور جناب ڈاکٹر اینو حسن صاحب اور ہمارے بزرگوار بڑے بھائی حسن بھائی بھی اور چلے گئے وہ خیر اور یاد بھائی آپ کی محبتیں یہ ہمارا پورا رائے بریلی جانتا ہے اور اتنی دفعہ میں اس شرف سے نوازا اہل بیت میں آپ سب کے درمیان کر سکے۔ ایک بلند ترین سلمان کا سہارا دے اللہ کا آغاز اشعار کے ذریعے سے سبحان طرح سے آغاز کرتا ہے۔ دریا میں ہے عباس کے آنے کی خبر پر کوشش کی ہے بطور اس کا پیش کرتا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری کیا جان و جگر چیز ہے اور دولت و زر کیا جان و جگر چیز ہے اور
اور دولت پر کیا کیا جان جگر چیز ہے اور دولت پر کیا کیا جان جگر چیز ہے اور دولت پر کیا کرنا سرے کرنا سرے حق ہو تو اگر کیا ہے مگر کیا کیا جان جگر چیز ہے اور دولت پر کیا کیا جان جگر چیز ہے اور دولت شیر بدل خاص ہاں جو اوج فلک تک تیری پرواز ہے فکر سے خبر خاص شب تین شبان تیری پرواز ہے فکر سے جو اوج فلک تک تیری پرواز ہے فکر سے جو اوج فلک تک تیری پرواز ہے فکر سے جو اوج فلک تک تیری پرواز ہے فکر سے شبیر کے شبیر کے گہوار سے پارے ہے یہ پرگا شبیر کے گہوار سے پائے ہیں یہ پرگا شبیر کے گہوار سے پائے ہیں یہ پرگا شبیر کے گہوار سے پائے ہیں یہ پرگا شبیر کے گہوار سے ہاں یہ کیسا یہ کیسا تلا تم ہے یہ کیسا تلا تم ہے بابا فوج ستم میں ہاں یہ کیسا تلا تم ہے بابا فوج ستم میں کیسا تلا تم ہے بابا فوج ستم میں یہ کیسا تلا تم ہے بابا فوج ستم میں لشکر پہ لشکر پہ علمدار نے ڈالی ہے سلامت رہے لشکر پہ علمدار نے یہ کیسا تلا تم ہے بابا فوج ستم میں یہ کیسا تلا تم ہے بابا فوج ستم میں سلامت رہے تلا تم ہے بابا فوج ستم میں یہ کیسا تلا تم ہے بابا فوج ستم میں لشکر پہ علمدار نے ڈالی ہے نظر کیا لشکر پہ علمدار نے ڈالی ہے نظر کیا لشکر پہ علمدار نے ڈالی نظر کیا لشکر پہ شبیر کی شبان ہے بابر خاص شیخ شروع رضا دیکھے بابر خاص لشکر پہ علمدار نے ڈالی ہاں تو اپنے مقدر سے ذرا پوچھ تو راہب بغیر خاص ہاں تو اپنے مقدر سے ذرا پوچھ تو راہب تو اپنے مقدر سے ذرا پوچھ تو راہب اپنے مقدر سے ذرا پوچھ تو راہب تو اپنے مقدر سے ذرا پوچھ تو راہب کر ہوتے نا شبیر تو مل جاتے پسر جا ہوتے نا شبیر ہوتے نا شبیر تو جاتے پسر گیا اگر ہوتے نا شبیر تو مل جاتے پسر گیا اگر ہوتے نا شبیر تو مل جاتے پسر گیا اگر ہوتے نا شبیر تو مل جاتے پسر گیا اگر ہوتے نا شبیر تو مل جاتے پسر گیا
رازق بھی علی ہے، میرا حافظ بھی علی ہے، رازق بھی علی ہے، میرا حافظ بھی علی ہے، رازق بھی علی ہے، میرا حافظ بھی علی ہے، رازق بھی علی ہے، میرا حافظ بھی علی ہے، جز نام علی جز نام علی میرے لیے زاد سفر کیا، جز نام علی میرے لیے زاد سفر کیا، جز نام علی میرے لیے زاد سفر کیا، آپ سب کی نظر شیر ازدار محفل شیر وغیرہ جز نام علی لیے زاد سفر کیا، جز نام علی میرے لیے خاص بھائی سینے پہ نشان دیکھ کے سینے میں لگیا، سینے پہ نشان ممکن ہے ماتم سے مطابق خادم ہو، سینے پہ نشان دیکھ کے سینے میں لگی، سینے پہ نشان دیکھ کے سینے میں لگی، سینے پہ نشان دیکھ کے سینے میں لگی، ماتم کا میرے تجھ کو بھی ہوتا ہے اثر کیا، تجھ کو بھی ہوتا ہے اثر کیا، ایک مل جل کے بابا سے بلند نعرہ سلوات، ماتم کا میرے سینے بابا سے بلند نعرہ حیدری، یہاں سے اشعار بطور خاص تمام مومنین کو، ماتم کا بطور خاص، ماتم کا میرے ماتم کا میرے تجھ کو بھی ہوتا ہے، اب شعر بطور خاص یہاں سے، ہاں تیار کھڑے ہیں، بطور خاص شعر دیکھیے میرے بھائی، تیار کھڑے ہیں ملک الموت جہاں پر، 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 اس راہ سے عباس کا ہونا ہے گزر کا، اس راہ سے عباس کا، اس راہ سے عباس نعرہ حیدری، اس راہ سے عباس کا ہونا ہے گزر کیا، سلامت رہے ملک الموت جہاں پر، تیار کھڑے ہیں ملک الموت جہاں پر، تیار کھڑے ہیں ملک الموت جہاں پر، اس راہ سے عباس کا ہونا ہے گزر کا، اس راہ سے عباس کا ہونا ہے گزر کا، اس راہ سے عباس کا، مصرع دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا تصویر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، اس راہ سے عباس کا ہونا ہے گزر کیا، ہاں سانسیں ہیں رکی، سانسیں ہیں رکی فوج ستم کی لب ساحل، سانسیں ہیں
रुकी फौज की, सांसें हैं रुकी फौज सितम की लबे साहिल, सांसें हैं रुकी फौज सितम की लबे साहिल, सांसें हैं रुकी फौज सितम की लबे साहिल, दरिया पे अलम बार के आने की खबर का, दरिया पे है अब्बास के, बिल्कुल ही नया मिसरा और रास्ते में बैठे बैठे हुए बस पढ़ दिए। अब यहाँ से बाबा ज़बरन नारे सलावत कलाम अब समाज में मौला आप सबको सलामत लगे, क्योंकि नया कलाम था और मुसलसल पढ़ भी रहे हैं तो थोड़ा आवाज़ भी रखते हैं मौला, लेकिन आप मौला आप सबको सलामत रखे, जितना अच्छा हम पढ़ रहे उतना अच्छा आप सुन रहे हैं। मौला आप सबको मतलब पेश कर रहे हैं, चूँकि शब विलादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है, मतलब अगर खास पेश कर रोशन देखिएगा नसीब वगैरह नर हैदरी मुझको दुनिया में, मुझको दुनिया में कोई शख्स भी ऐसा ना मिला। मुझको दुनिया में कोई दूसरा मिसरा बतौर खास ऐसा ना मिला, मुझको दुनिया सबकी तरफ से, मुझको दुनिया में कोई शख्स भी ऐसा मुझको दुनिया में कोई शख्स भी ऐसा ना मिला जो ये कह सकेगा हो शागिर से मांगा ना मिला, ये कह सारे मेरे भाई सलामत रहे। कोई शख्स ऐसा ना मिला जो ये कह सकता हो शाबिर से ना मिला, जो ये कह सके एक बार उनकी सखावत के मुताबिक मांगे, एक बार उनकी सखावत के मुताबिक मांगे, एक बार उनकी सखावत के मुताबिक ऐसा मौला को कोई मांगे दीवाना ना मिला, ऐसा मौला को कोई मांगे दीवाना ना मिला, ऐसा मौला अब शेर बतौर खास समा फरमाएगा। हाँ शहन आशूर की शब ऐसे बुझाया चला, शहन आशूर की शब दूसरा मिसरा
बुझाया चरा शहर आशूर की शब से बुझाया चरा ढूंढती रह गई खुद रात अंधेरा बुझाया था चरा शहर आशूर की शब से बुझाया था चरा ढूंढती रह गई खुद रात अंधेरा मिला ढूंढती जो लोग करबला जा चुके हैं उनके लिए शेर काफी आसान होगा और जो नहीं गए हैं सबसे पहले उनके लिए सब मिलकर के दुआ करें इंशाअल्लाह इसी साल तमाम लोगों को और अपने रोजे की ज़ियारत करना करबला आपने करबला कुछ ऐसी बसाई है हुसैन करबला 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 गया है करबला कुछ ऐसी बसाई है हुसैन करबला कुछ ऐसी सुनेंगे इंशाअल्लाह बसाई है हुसैन थक गई घूट के आंखें कहीं सहारा आप लोग आगे आ जाइए वो माहौल बनाया जाएगा कुछ खास बात कुछ कलाम और आप लोग जो मेरे मन से बैठे हैं कुछ बात आगे आ जाए थक गई धूप के जवानों से मैं मुखातिब हूँ जो मुझे नजर आ रहा है जरूर उसमें तो उठ के आ जाए अल्लाह ने थक गई धूप के शेर बता खास आप लोग शेर बता खास सुने कम से कम जान है अरे कम से कम जान है कीमत ये समझ कर आना कम से कम जान ये फर्श आज़म को आसानी से नहीं मिला है कम से कम जान है कीमत ये समझ कर समझ कर रोना इससे शामिल किसी को कभी सजा न मिला इश्क शामिल किसी को कभी सजा मिला आखिरी शेर इस कलाम का इश्क शबीर किसी को कब सस्ता न मिला आखिरी शेर जबरदस्त हाँ सारी दुनिया में अरे सारी दुनिया में नहीं होगा नमाज़ों का वजूद
नमाजों का वजूद सारी दुनिया में नहीं होगा। शेर बता रहे खास आपकी नज़रों का वजूद अगर सलाम को शाबीर का सजदा आना मिला, अगर सलाम को शाबीर का सजदा न मिला। अब कोई कलाम नहीं पढ़ रहे दरमियान में, मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि आप थोड़ा सा और करीब बने, जो माहौल बने। ये जो जवान मुझे नजर आ रहे पीछे, जो जवान सारा लेके बैठे हुए हैं, अभी लोगों को आपकी शादी की जरूरत है, आपको सारा लेके बैठे हुए हैं। जरा आगे आ जाए मेरे भाई, यदि हम थोड़ा सा माहौल बनाएं, इशारा कलाम पेश करना है। इस कलाम में हमारे साथ शामिल होते हुए मौला सलामत रखिए, अल्लाह बड़े खूबसूरत चीज़ें के करीब होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस कलाम में कौन कौन मेरे साथ बोलता है, मैं चाहता हूँ बतौर खास वाले भाई सुन रहे ना, रदीफ है बोलता है, जो अली के हक में बोलता है वो जरूर बोलेगा इंशाअल्लाह। आप सबकी समातों के अंदर इंशाअल्लाह मिलजुल के नारे हैदरी, कुरान ही का हक है, कुरान ही का हक है, कुरान बोलता है, कुरान बोलता है, कुरान ही का हक है, कुरान बोलता है, कुरान ही का हक है, कुरान बोलता है। जो शान फातिमा के, जो शान फातिमा के शान बोलता है, कुरान ही का हक है, कुरान बोलता है, कुरान ही का हक है, कुरान। अच्छा कोई ये शेर उनके लिए है जो अक्सर शोरा और साकिर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन लोग आपस में बातें क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उनके लिए शेर पेश करूँ, बतौर खास फरमाएगा। हाँ कुरान ही का हक है, कुरान बोलता है, मैं महरे मदह ज़हरा, मैं महरे मदह ज़हरा, तू महरे गुफ्तगू है, मैं महरे मदह ज़हरा, मैं महरे मदह ज़हरा, तू महरे गुफ्तगू है, मदह ज़हरा, तू महरे गुफ्तगू है, तू क्या नमाज के भी तारान बोलता, मैं चाहता हूँ इसी तरह से बने। तू क्या मैं महवे मदह ज़हरा, तू महवे गुफ्तगू है, मदह ज़हरा, तू महवे गुफ्तगू है, तू क्या नमाज के भी तालान बोलता है, तू क्या नमाज के भी तू क्या नमाज के भी दौरान बोलता
بولتا ہے بولے نہ بولے دنیا ارے بولے نہ بولے دنیا یا حضرت خدیجہ آپ بولیے گا بھائی بولے نہ بولے دنیا بولے نہ بولے دنیا یا حضرت خدیجہ بولے نہ بولے دنیا یا حضرت خدیجہ اسلام پہ تمہارا احسان بولتا بہترین سلامت رہے ماشاءاللہ بہترین نعرہ حیدری اسلام پر مولا حسین کی نانی کے حق میں بولنے والوں دادا کے حق میں خاموش مت رہنا انشاءاللہ شیر خدا رحمت کے دلوں میں پہنچ جائے گا دعاؤں سے نوازیں قرآن کو جدا بطور خاص قرآن کو جدا اب کیسے کرو گے مجھ سے قرآن کو جدا کیسے کرو گے مجھ سے قرآن کو جدا کیسے کرو گے مجھ سے میں سے چڑھنے بولے عمران بولنا میں سے حیدری حوصلہ افزائی جی سلامت ہمارے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے تمام شعراء کے درمیان دعائیں کر رہی ہیں جنگ سفید کا منظر جنگ سفید کا منظر میرے بھائی پیش کرو بطور خاص نیزے پہ چڑھ کے خونے عمران بولتا ہے سر 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 اڑ رہے ہیں ہر سو سر اڑ رہے ہیں ہر سو نیزے کی آنکھیوں میں منظر بتا رہا ہے سر سر اڑ رہے ہیں ہر سو نیزے کی آنکھیوں میں سر اڑ رہے ہیں ہر سو نیزے کی آنکھیوں میں سر اڑ رہے ہیں ہر سو نیزے کی آنکھیوں میں عباس کا ہے حملہ طوفان بولتا عباس کا ہے حملہ طوفان بولتا ہے عباس کا سے کوئی بھی غلط کام ہو جاتے ہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھوں سے تو کہتے ہیں شیطان نے یہ کام کرا لیکن شیطان زبان کا استعمال کرتا ہے
آپ کی بطور خاص میں پیش کر رہا ہوں. عباس کا ہے حملہ، عباس کا ہے حملہ، طوفان بولتا ہے. وجہ کیا ہے؟ رزقی ارے رزقی حرام جس کی، رزقی حرام جس کی رگ رگ میں دوڑتا ہے. رزقی حرام جس کی رگ رگ میں دوڑتا ہے. رزقی حرام جس کی رگ رگ میں دوڑتا ہے، اس کی زبان سے ہی شیطان بولتا ہے، اس کی زبان سے ہی شیطان بولتا ہے، اس کی زبان سے ہی شیطان بولتا ہے. چونکہ فرمائش ہے اور صرف 2 سے 3 شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ اس کلام میں گزارش کری ہے اور ہمیں ڈاکٹر صاحب کو سوچنا ان کی پیشخانی میں پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ماحول بنائے. اس کلام کے بس 2-3 شعر میں پیش کرا ہوں ہمارے پاس. میرے ساتھ مل کے خوشی کے گل کھلائے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں، خوشی کے گل کھلائے جا رہے ہیں، خوشی کے گل، خوشی کے گل کھلائے جا رہے ہیں، خوشی کے گل کھلائے جا رہے ہیں، چراغ حق جلائے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں. ولایت کا سمندر آج پر ہے، ولایت کا سمندر آج پر ہے، ولایت کا سمندر آج پر ہے، حلالی مسکرائے جا کرنا ہے. چونکہ ہر منظر میں 2 مرتبے ہوتے ہیں. پہلا کلمہ پیش کرو بطور خاص. ہاں جب مولا کائنات کو رسول خدا نے مولا بنا دیا تو لوگ آئے کہا بخین بخین یا علی، آپ آج مولا بن گئے لیکن دل میں کچھ اور تھا، زبان میں کچھ اور. اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. بطور خاص پیش کر رہا ہوں. ہاں صدا بخین کی لب پر اور دلوں میں، صدا بخیر کی لب پر اور دلوں میں، صدا بخیر کی لب پر اور دلوں میں، صدا بخیر کی لب پر اور دلوں میں، بڑے ہی غم چھپائے جا رہے ہیں، بڑے ہی غم چھپائے جا رہے ہیں، بڑے ہی. یہ کس طرح علی مولا بنائے جا رہے ہیں. تصویر بطور خاص پیش کرو. بڑے ہی غم چھپائے جا رہے ہیں، بڑے جس کے جس کے نبی مولا اسی کے، 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 علی مولا بنائے، علی مولا بنائے جا رہے ہیں، علی مولا.
یہ اعلان بطور خاص کہ یہ اعلان ولایت ہے کہ جسے 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 مسلمان آزمائے جا دل منکر بھی بیٹھا جا رہا ہے دل منکر بھی بیٹھا جا رہا ہے دل منکر بھی بیٹھا جا رہا ہے منکر بھی بیٹھا جا رہا ہے علی جتنا زندہ باد. جزاک اللہ, سبحان اللہ. حضرات آپ نے سماعت کیا ان دو نوجوانوں کو جنہوں نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ پورے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ آپ کی خدمت کی. اب حضرات ہماری فہرست بس ان محترم شعراء کرام کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. سر عین الحسن صاحب عابدی اور عزت مآب ڈاکٹر رضا صاحب مورانوی اور عزت مآب جناب حسن صاحب رائے بریلوی. میں ان محترم اور بزرگ شعراء کا استقبال کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہیں. ایک عرصہ دراز سے دنیائے شاعری میں اپنا منفرد مقام رکھنے والی شخصیت عزت مآب جناب ڈاکٹر رضا صاحب مورانوی میرے درمیان موجود ہیں. میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. انہی کا ایک شعر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ محسوس کیجئے یہ جو حضرات جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ بہت سے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دیر سے انہیں موقع مل جائے آگے آنے کا. تو میں گزار ہوں آپ حضرات سے کہ ذرا سے جلدی سے آ جائیے سمٹ کر کے, اور الحمدللہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ جلدی سے واپس آ جائیں گے. شاہد بھائی پھینکیے نہیں, یہ تبرک ہے, اس کا احترام ضروری ہے. میں ڈاکٹر رضا مورانوی کا استقبال کرتا ہوں. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. آپ دونوں نے ماشاءاللہ بہت عمدہ ماحول بنایا اور بہت اچھا کلام پیش کیا. میں ڈاکٹر رضا مورانوی کا استقبال کروں. ملاحظہ فرمائیے حسن بھائی, ڈاکٹر صاحب نے کبھی کہا تھا, فیاض بھائی آپ کو بھی شاید یاد آ جائے, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نامناسب ہے یہ کہنا حر گنہگاروں میں تھا. دیکھیے آپ اس بڑی شخصیت کو سننے کے لیے ذرا سا اپنی آمادگی پیش کیجئے. بہت محترم شاعر ہے. نامناسب ہے یہ کہنا حر گنہگاروں میں تھا. میں پھر مصرع پڑھ رہا ہوں, بچوں بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے ادھر دیکھیے آپ. نامناسب ہے یہ کہنا حر گنہگاروں میں تھا, بلکہ یوں کہیے کہ گل الجھا ہوا خاروں میں تھا. ہائے ہائے کیا مطلب ہے. نامناسب ہے یہ کہنا. اساتذہ جب اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو لفظوں کو برتنے کا سلیقہ رکھتے ہیں. کیا لفظیں رکھی ہے. نامناسب ہے یہ کہنا حر گنہگاروں میں تھا, بلکہ یوں کہیے کہ گل الجھا ہوا خاروں میں تھا. تھوڑا سا اور آپ آمادہ ہو جائیے. میں جناب حر کی بات آئی ہے
لیجیے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، اس محترم شخصیت کو سننے کے لیے تھوڑا سا آمادگی آپ کی ضروری ہے۔ میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں، مولانا فرمائیے، شعر حاضر کر رہا ہوں۔ سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا۔ مثال دیکھیے گا، میری طرف آپ دیکھتے رہے تو آپ کو لطف آئے گا۔ سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا۔ پھر سنیے آپ، سرور نے آبدار نگینہ بنا دیا، پتھر تھا حر تراش کے ہیرا بنا دیا۔ پتھر تھا حر تراش کے ہیرا بنا دیا۔ جب آپ سب متوجہ ہو جائیں گے تو میں ڈاکٹر صاحب کو آپ کے حوالے کروں گا۔ پتھر تھا حر تراش کے ہیرا بنا دیا۔ قبلہ، حر کے بدن میں جتنا تھا پانی حسین کا، شرمندگی نے اس کو پسینہ بنا دیا۔ حر کے بدن میں جتنا تھا پانی حسین کا، شرمندگی نے اس کو پسینہ بنا دیا۔ شرمندگی نے اس کو پسینہ بنا دیا۔ میں گزارش گزار ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عزت مآب ڈاکٹر رضا مورانوی کی خدمت میں کہ وہ اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازے۔ موصول کے استقبال میں بیداری کا ثبوت دے دیجئے۔ نعرہ حیدری۔ جوانوں، آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ بزرگ تو بول رہے ہیں مگر یہ پیچھے جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی آواز بلند کیجئے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ ابھی سرور بھائی کا ارتقا جناب نصیر بھائی نے سنایا، تو اسی زمین میں ایک مطلع ایک شعر میں سنا دیتا ہوں۔ حالانکہ بالکل موڈ میں تھا کہ طرح پڑھوں گا خالی اور کچھ نہیں پڑھوں گا، مگر وہ ایک مطلع ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ حاضر کرتا ہوں کہ پیاسوں نے علقمہ کو تماشا بنا دیا۔ پیاسوں نے علقمہ کو تماشا بنا دیا، پانی کا بھاؤ جتنا چڑھا تھا گرا دیا۔ پانی کا بھاؤ جتنا چڑھا تھا گرا دیا۔ پیاسوں نے علقمہ کو تماشا بنا دیا، پانی کا بھاؤ جتنا چڑھا تھا گرا دیا۔ پانی کا بھاؤ جتنا چڑھا تھا گرا دیا۔ اور شعر سن لیجیے گا کہ پانی کے منہ پہ مار کے پانی فرات کا، پانی کے منہ پہ مار کے پانی فرات کا، عباس نے وفا کو فلک پر بٹھا دیا۔ عباس نے وفا کو فلک پر بٹھا دیا۔ عباس نے وفا کو فلک پر بٹھا دیا۔ اب یہاں جب بس حالانکہ جو پورا سلام ہے مگر سب چھوڑتے ہوئے صرف طرح میں شعر حاضر کرتا ہوں۔ فیاض بھی سنیے، آپ نے بھی جس طرح پہ کہا ہے میں نے بھی کچھ اسی میں تبادلہ کی ہے اور وہ حاضر کرتا ہوں، سنیے گا سنیے گا بھائی۔ حاضر کرتا ہوں کہ فوجوں کی بھی دیوار میں ہونے لگے در کیا، فوجوں کی بھی دیوار میں ہونے لگے در کیا، دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا۔ فوجوں کی بھی دیوار میں ہونے لگے در کیا، فوجوں کی بھی دیوار میں ہونے لگے در کیا،
دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا. اب شعر سنیے گا کہ کیوں غازی کے خط تیغ سے جو سہمی ہوئی ہو، غازی کے خط تیغ سے جو سہمی ہوئی ہو، اس فوج کو دکھلائے وہ نیزے کا ہنر کیا. غازی کے خط تیغ سے جو سہمی ہوئی ہو، غازی کے خط تیغ سے جو سہمی ہوئی ہو، اس فوج کو دکھلائے وہ نیزے کا ہنر کیا. اس فوج کو دکھلائے وہ نیزے کا ہنر کیا. اور شب سنیے گا، حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گا حاضر کرتا ہوں کہ ہو جس کا پدر کوثر و تسنیم کا مالک، ہو جس کا پسر کوثر و تسنیم کا مالک، پانی کی طرف سوچئے ڈالے گا نظر کیا. ہو جس کا پدر کوثر و تسنیم کا مالک، پانی کی طرف سوچئے ڈالے گا نظر کیا. پانی کی طرف سوچئے ڈالے گا نظر کیا. اور کیوں اپنے نصیبوں پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، کیوں اپنے نصیبوں پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، کیوں اپنے نصیبوں پہ ہم اترائے ہوئے ہیں. اور زہرا نے بنایا ہے ان اشکوں کو گوہر کیا. زہرا نے بنایا ہے ان اشکوں کو گوہر کیا. زہرا نے بنایا ہے ان اشکوں کو گوہر کیا. اور شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھئے گا کہ جب شاہ کا غم پشت پناہی میں کھڑا ہو، جب شاہ کا غم پشت پناہی میں کھڑا ہو، پھر حشر کے میدان کا عزاداروں کو ڈر گیا. پھر حشر کے میدان کا عزادار کو ڈر گیا. پھر حشر کے میدان کا عزادار کو ڈر گیا. پھر حشر کے میدان کا عزادار کو ڈر گیا. اور شعر سنیے گا، حاضر کرتا ہوں، خاص طور سے قمر میاں شعر سنیے گا، حاضر کرتا ہوں کہ مر کے بھی نہیں مرتا کبھی راہ خدا میں. مر کے بھی نہیں مرتا کبھی راہ خدا میں. مر کے بھی نہیں مرتا کبھی راہ خدا میں. اللہ نے بخشا ہے شہادت کا ثمر کیا. اللہ نے بخشا ہے شہادت کا ثمر کیا. مر کے بھی نہیں مرتا ہے وہ راہ خدا میں. اللہ نے بخشا ہے شہادت کا ثمر کیا. اور یہاں سے یہ شعر سنیے گا، بہت قیمتی شعر سناتا ہوں آپ کو، کہ کیوں اتنے چمکدار ہوئے جاتے ہیں آنسو. سنو بیٹا، کیوں اتنے چمکدار ہوئے جاتے ہیں آنسو، ان جیسے چراغوں پہ ہے سورج کی نظر کیا. کیوں اتنے چمکدار ہوئے جاتے ہیں کیوں اتنے چمکدار ہوئے جاتے ہیں آنسو. کیوں اتنے چمکدار ہوئے جاتے ہیں آنسو. کیوں اتنے چمکدار ہوئے جاتے ہیں آنسو. ان جیسے چراغوں پہ ہے سورج کی نظر کیا. ان جیسے چراغوں پہ ہے سورج کی نظر کیا. اور شعر سنیے گا، میں خاص طور سے پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر. انشاءاللہ محسوس ہوں گے، اس کی گہرائی تک چلے جائیے گا. حاصل کرتا ہوں کہ شبیر نے، سنیے گا پروفیسر صاحب، کہ شبیر نے یہ کہہ کے کیا آخری سجدہ. شبیر نے یہ کہہ کے کیا آخری سجدہ، جاں
तेरी अमानत है ये पेशानी सर क्या? जहाँ तेरी अमानत है, जहाँ तेरी अमानत है ये पेशानी सर क्या? जहाँ तेरी अमानत है ये पेशानी सर क्या? जहाँ तेरी अमानत है ये पेशानी सर क्या? शब्बीर ने ये कह के किया आखिरी सजदा, शब्बीर ने ये कह के किया आखिरी सजदा, जहाँ तेरी अमानत है ये पेशानी सर क्या? जहाँ तेरी अमानत है ये पेशानी सर क्या? और ये बच्चों के एक शौक से एक शेर हो गया है, हालांकि मैं इस तरह के शेर कहता नहीं हूँ, मगर कहता हूँ सवाबन कहता हूँ कि शब्बीर ने ये कह के किया आखिरी सजदा, जहाँ तेरी अमानत है ये पेशानी सर क्या? और वो कातिले ज़हरा से भी रखते हैं उम्मीदें, वो कातिले ज़हरा से भी रखते हैं उम्मीदें, सूखे हुए पेड़ों में भी आए हैं समर क्या? सूखे हुए पेड़ों में भी आए हैं समर क्या? वो कातिले ज़हरा से भी रखते हैं उम्मीदें, वो कातिले ज़हरा से भी रखते हैं उम्मीदें, सूखे हुए पेड़ों में भी आए हैं समर क्या? और शेर सुनिएगा, खबर साहब शेर सुनिएगा, सही में हाजिर करता हूँ, शेर सुनिएगा। एक बात कहती है हो गई है कि क्यों बन न सका बैत खुदा क़िबला-ए अव्वल। सुनिएगा, क्यों बन न सका बैत खुदा क़िबला-ए अव्वल, काबे में अभी बाकी है गुंजाइश दर क्या? क्यों बन न सका बैत खुदा क़िबला-ए अव्वल, काबे में अभी बाकी है गुंजाइश दर क्या? काबे में अभी बाकी है गुंजाइश दर क्या? काबे में अभी बाकी है गुंजाइश दर क्या? और ये भी शेर सुन लीजिएगा कि हैरान मुफक्किर भी हैं और अहले तदब्बुर, हैरान मुफक्किर भी हैं और अहले तदब्बुर, काटा है तबस्सुम नहीं पत्थर का जिगर क्या? काटा है तबस्सुम नहीं पत्थर का जिगर क्या? और आखिरी शेर सिलसिले का बस आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ कि मेरे लिए काफी है ग़मे शाह की दौलत। आप सबकी तरफ से ये शेर हाजिर करना, पूरी अज़ादारों की तरफ से, मेरे लिए काफी है ग़मे शाह की दौलत, ले जाता भला और रज़ाज़ादे सफर क्या? मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है ग़मे शाह की दौलत, मेरे लिए काफी है ग़मे शाह की दौलत, ले जाता भला और रज़ाज़ादे सफर क्या? ले जाता भला और रज़ाज़ादे सफर क्या? बस आप लोगों की ज़हमतों का तमाम करता हूँ, मोहब्बत आप मेरे लिए काफ़ी है ग़मे शाह की दौलत, ले जाता रज़ा और भला ज़ादे सफ़र क्या? क्या शायरी कर रहे थे मोहतरम जनाब डॉक्टर रज़ा मोहनवी हज़रात। आइए अब मुझे चूँकि उस मोहतरम शख्सियत को पेश करना है,
مگر ان کے قبل میں چاہتا ہوں کہ اس قداور شخصیت کی استقبال میں ایک قداور شخصیت آپ کے حوالے کروں جو میزبانی کا فریضہ انجام دے، تاکہ میں اس کے بعد مہمان شاعر کو آپ کے روبرو کرا سکوں۔ اس التماس کے ساتھ کہ جو حضرات نیچے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ محفل اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ جلدی سے اوپر تشریف لائیں، فرش مسرت آپ کا منتظر ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عزت مآب جناب ماسٹر حسن صاحب رائے بریلوی کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ ماسٹر صاحب کے بعد انشاءاللہ پروفیسر عین الحسن عابدی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بزرگ شاعر حسن رائے بریلوی کا استقبال اور ان کی صحت یابی کے لیے ایک بار مل جل کا بہت بلند سلام۔ خوبصورت محفل کی مبارکباد شعراء کے ساتھ ساتھ سامعین کو خاص طور سے، اور 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ 14 صدیاں 4 مصرے کہیں ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اب بھی کچھ روحیں ایسی ہیں، اب بھی کچھ روحیں ایسی ہیں جو یہ سوچا کرتی ہیں، اب بھی کچھ روح ایسی ہیں جو یہ سوچا کرتی ہیں، مجلس باقی ماتم باقی اب تک نوحہ باقی ہے، مجلس باقی ماتم باقی اب تک نوحہ باقی ہے، اور ہم نے کوشش کی مٹ جائے لیکن اب بھی دنیا میں 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ حضرات یہ دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا پہ؟ ایک پہلو فی الحال شعراء نے چھوڑ دیا ہے، میں 5-6 شعر ولادت کے منظر تجبیب کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کچھ سلام کے شعر ملاحظہ فرمائیے۔ پوچھا یہ صبا نے، پوچھا یہ صبا نے، کوئی کہہ دے ہے ادھر کیا، پوچھا یہ صبا نے، کوئی کہہ دے ہے ادھر کیا، جاتی ہے یہ حیدر کی طرف راہ گزر کیا، جاتی ہے یہ حیدر کی طرف راہ گزر کیا، اور یہ قافلے حوروں کے فرشتوں کی قطاریں، یہ قافلے حوروں کے فرشتوں کی قطاریں، حیدر کو ملا ان کی دعاؤں کا اثر کیا، ہو حیدر کو ملا ان کی دعاؤں کا اثر کیا، اور پہلے ذرا ایک جاگتی سلوات تو بھیجیں،
آپ بھیج ہی دیجیے. پہلے ذرا ایک جاگتی سلوات تو بھیجے، بتلاؤں گا میں بعد میں ہوتا ہے ادھر کیا. اور یہ منظر ملاحظہ فرما لیے. بتلاؤں گا میں بعد میں ہوتا ہے ادھر کیا. عباس کی آمد ہوئی سجدے میں علی ہیں، عباس کی آمد ہوئی سجدے میں علی ہیں، اور بنی پر ہوا بتلاؤں اثر کیا. اور بنی پر ہوا بتلاؤں اثر کیا. اثر ملاحظہ فرمائیے کہ قربان ہوئی جاتی ہیں عباس علی پر، قربان ہوئی جاتی ہیں عباس علی پر. اس لال کے آگے ہے بھلا لال و گوہر کیا. اس لال کے آگے ہے بھلا لال. اور ایک شعر جنگ کا ملاحظہ فرما لیجیے کہ جو سامنے عباس کے آیا وہ ہوا دو. قافیہ کئی شعراء نے نظم کیا، ملاحظہ فرمائیے. جو سامنے عباس کے آیا وہ ہوا دو، اس میں نہ کوئی شک نہ اگر کیا نہ مگر کیا. اس میں نہ کوئی شک نہ اگر کیا نہ مگر کیا. وہ تضمین کا مصرع ہے. سناٹا ہے ساحل پہ تو ساکت ہے ہوائیں، سناٹا ہے ساحل پہ تو ساکت ہے ہوائیں. دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا. دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا. اور جناب علی اصغر کے حوالے سے دو شعر ملاحظہ فرما لیجیے. اے ہرملا پہچان مجھے کہتے ہیں اصغر، اے ہرملا پہچان مجھے کہتے ہیں اصغر. میرے لیے تو کیا ہے تیرے تیر و تبر کیا. میرے لیے تو کیا ہے تیرے تیر و تبر کا کیا. اور لشکر بھی تیرا رونے لگے گا یہ سمجھ لے، لشکر بھی تیرا رونے لگے گا یہ سمجھ لے. دکھلاؤں تجھے ایسے میں ہنسنے کا ہنر کیا. دکھلاؤں تجھے ایسے میں ہنسنے کا ہنر کیا. دکھلاؤں تجھے. اور دوزخ سے بچا مل گئی جنت کہا حر نے، دوزخ سے بچا مل گئی جنت کہا حر نے. دنیا سے کسی نے ہے کیا ایسا سفر کیا. دنیا سے کسی نے ہے کیا ایسا سفر کیا. اور زینب نے کہا بھائی سلامت رہے میرا، زینب نے کہا بھائی سلامت رہے میرا. قربان میں ہو جاؤں میرے دونوں پسر کیا. میرے دونوں پسر کیا. یہ چہرے ہیں مہکے ہوئے ان چہروں پہ پھٹکار. یہ چہرے ہیں مہکے ہوئے ان چہروں پہ پھٹکار. سمجھے یہ جہاں خیر ہے کیا اور ہے شر کیا. آخری شعر ملاحظہ فرما لیجیے. اب کیوں جلتا ہے اے شیخ عزاداری شے سے. قافیہ دیکھے گا اس میں. کیوں جلتا ہے
ہے شیخ عزاداری شے سے، ملتا ہے تجھے اس کے عوض لقمہ تر کیا، ملتا ہے تجھے اس کے عوض لقمہ تر کیا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیجیے۔ کیوں کاٹتا رہتا ہے حسن سب کے جگر تو، ملاحظہ کیوں کاٹتا رہتا ہے حسن سب کے جگر تو، کیوں کاٹتا رہتا ہے حسن سب کے جگر تو، ہے پاس تیرے آج بھی لفظوں کی سپر کیا، ہے پاس تیرے آج بھی لفظوں کی سپر کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ محترم جناب حسن رائے بریلوی اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں پہلے تو مؤدبانہ درخواست کروں گا، یہ جو فاصلہ ہو گیا ہے آپ حضرات اس فاصلے کو پور کر دیے، میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں ذرا سا آپ آگے آ جائیے، تھوڑا سا سمجھ کے زحمت ہوگی، اور یہ جو نوجوان بہت دور تک بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ حضرات بھی ذرا قریب آ جائیے، اس لیے کہ بڑی محترم شخصیت کو آپ کے حوالے کرنا ہے، اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم ان کے استقبال میں اپنی مکمل آمادگی کا ثبوت پیش کریں۔ جو حضرات نیچے ہیں میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں جلدی سے آ جائیے، جزاک اللہ۔ ان نوجوانوں بیٹا گیٹ چھوڑ کر کے اس طرف بیٹھ جائیے، دروازہ چھوڑ دیجیے تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان سب کو اندر آنے کا راستہ مل سکے۔ ہمارے درمیان اس وقت دنیا علم و ادب کی جو شخصیت ہے میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں آنے دیجیے، آپ حضرات ادھر متوجہ رہیے، تو میں آنے والی شخصیت کا استقبال کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ ذرا سا ادھر جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں میں ان سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا ادھر متوجہ ہو جائے، تو میں اپنی بات شاید آپ تک پہنچانے میں کامیابی محسوس کر سکوں۔ عرض کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، پھر سنیں آپ، کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آپ کی آواز ابھی نہیں آئی ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے، میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ ہمارے برادران اہل سنت ہیں جو واقعی سچے عاشق دین اور سچے عاشق حسین ہیں، اور اپنے حسینی ہونے کا ثبوت یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ کی آمد بتا رہی ہے کہ آپ کو حسین سے سچا عشق ہے، اور اس سچے عشق کا دلیل اور ثبوت آپ کو باہر جا کر پیش کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ ہماری پاک محفلوں میں، محترم محفلوں میں اس کا تقدس کیا ہے، وقار کیا ہے، اور ذکر عالی مقام کس انداز سے ہوتا ہے، اور کیسے کیسے فضائل کے گوشے بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا۔ جزاک اللہ، آپ بیدار ہو رہے ہیں۔ کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا، تمام عمر کے خیر عمل سے بہتر ہے عزا کا فرش بچھانا سمیٹنا رکھنا۔ زندہ باد۔ کے خیر عمل سے کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا، تمام عمر کے خیر عمل سے بہتر ہے عزا کا فرش بچھانا سمیٹنا رکھنا۔ عزا کا تمام عمر کے خیر عمل سے بہتر ہے عزا کا فرش بچھانا سمیٹنا رکھنا۔ عزا کا فرش، آ جائیے بھیا جلدی سے آ جائیے آپ حضرات، عزا کا فرش بچھانا سمیٹنا رکھنا۔ آئیے حضرات، میں جس شخصیت کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں، اگر میں ان کی شاعری پہ گفتگو کروں تو میرے پاس لفظیں نہیں ہیں، اور نہ میرے پاس فکر ہے، نہ میرے پاس خیال ہے کہ وہ ان کی شاعری پر
दो जुमले भी बोल सकूं, मगर जब आप उनकी शायरी को अगर ज़रा सा भी गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि क्या मानवियत है, क्या नुज़रत है, क्या इनफरादियत है, क्या हुस्न है, क्या खूबी है, क्या कमाल है, क्या गहराई है, क्या गहराई है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, शायर की शायराना सलाहियतों का मुजाहरा कीजिए और महसूस कीजिए। उन्होंने कभी कहा था कि फसाने राई पे तहरीर हो तो कुछ भी नहीं। मुलाज़ा फरमाइए फैयाज भाई, जिस मेहमान शख्सियत का इस्तकबाल आप करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था फसाने राई पे तहरीर हो तो कुछ भी नहीं, जो एक नुक्ते में कुरान ढले तो हैरत हो। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फसाने राई पे तहरीर हो तो कुछ भी नहीं, फसाने राई पे तहरीर हो तो कुछ भी नहीं, जो एक नुक्ते में कुरान ढले तो हैरत हो। यही उन्होंने पढ़ा था, यहीं से मुराद वहीं जी। अब वहां से यहां आ गए हम लोग, मगर वहां पढ़ा था ये बात जिहाद अली असगर से खुली है। फरमाइएगा, ये बात जिहाद अली असगर से खुली है। बातिल की तबाही का सबब एक हंसी है। ये बात जिहाद अली असगर से खुली है। बातिल की तबाही का सबब बातिल की तबाही का सबब एक हंसी है। बातिल की तबाही का सबब एक हंसी है। न जाने इस तरह के कितने अशार उन्होंने कहे, मगर मैं इस वक्त आपकी खिदमत में इन मुंतज़मीन के हुक्म के मुताबिक बस इतना कहना चाहता हूँ, पूरी दुनियाए शीयत का इफ्तिखार ये शख्सियत है जिसने बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा नाम हासिल किया। आप अगर फिक्र करें और गौर करें, इल्म हो, अदब हो, तनकीद हो, तहरीर हो, शायरी हो, हर मैदान में उनका कलम चला तो बेमिसाल, उनकी जबान खुली तो बेमिसाल। साबित किया अली का सच्चा चाहने वाला न कलम में पीछे है न जबान में पीछे है। और जब दुनिया कलम और जबान दोनों का लौहा मानती है तो सर पे पद्मश्री का ताज रख देती है। और कायनात ने खुद महसूस किया कि ये शख्सियत इस काबिल है कि इसे नवाजा जाए। हमारे पास क्या है, हम क्या दे सकते हैं सिवाय इसके कि इस फर्श से, इस बारगाह से बस एक जुमला कह दें, शहजादी आप इन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। आप तमाम मोहतरम और महबूब सामईन की तरफ से मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हर्फ इल्तिमास लेकर चलता हूँ। अम्मे मोहतरम इज्जत माब अली जनाब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन आबिदी, जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके इस्तकबाल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मुनकोशी का सिलसिला है वो आप हजरात मुकम्मल करें और अम्मे मोहतरम का इस्तकबाल, जिन हजरात को भी गुलपोशी करनी है वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और उनका इस्तकबाल करें। और जहाँ आप तमाम हजरात जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप डॉक्टर साहब मौसूफ की सेहतियाबी के लिए और तूले उम्री के लिए मिलजुल कर बाबा से बुलंद सलवात इरशाद फरमाइए। एक बार जरा सा सब लोग मिल करके बोले नारे हैदरी, सब मिल के हाथों को बुलंद कीजिएगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
हजरात शब्बीर साहब के लिए दुआ करें और उनके साहबजादगान में जो मोहब्बत दी है और जिस तरह का उन्होंने मिजाज पाया है, बेटा वही कदम ब कदम हो जो बाप के, और मजबूर किया उन्होंने और मैंने भी वादा किया कि मैं इस बार ज़रूर यहाँ आऊँगा। और मसरूफियत के बावजूद 3 कॉन्फ्रेंसेस थी जिनके इनॉग्रेशन था, वरना मैं और पहले आ गया होता। वहाँ से 8 बजे फ्लाइट वहाँ से चली, कोई आधा घंटा कुछ डिले रही, फिर भी आपकी मोहब्बतों की वजह से यहाँ हाजिर हो गया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ, तो हसन साहब का भी कलाम सुन रहा था और रज़ा साहब ने जो कलाम सुनाए, और ये इन्होंने बड़े क्या हसीन अंदाज से, और ये तो अजीब मंजर कशी है भाई आप, ये कहते हैं ये जवाहरात हैं कि जो आपको नसीब है यहाँ। सुनिए, इससे पहले कि आपको तरामे मैंने रास्ते में ही जो चंद शेर कहे हैं वही आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। यहाँ से शुरू करता हूँ कि इश्क की हद से गुजर जाने को जी चाहता है, इश्क की हद से गुजर जाने को जी चाहता है, या अली आप पे मर जाने को। हद से गुजर जाने को जी चाहता है, इश्क की हद से गुजर जाने को जी चाहता है, या अली आप पे मर जाने को जी चाहता है। वक्त दुनिया में बहुत कम है, फजाइल हैं कसीर। वक्त दुनिया में बहुत कम है, फजाइल हैं कसीर। अरे किसका मिंबर से उतर जाने को जी चाहता है। वक्त दुनिया में बहुत कम है, फजाइल है कसीर। अरे किसका मिंबर से उतर जाने को जी चाहता है। और बुत शिकन इतना पसंद आया कि बुत बोल उठे। बुत शिकन इतना पसंद आया कि बुत बोल उठे, ताकि काबा में ठहर जाने को जी चाहता है। ठहर जाने को जी चाहता है। और है जिधर सब्र उधर जाने को जी चाहता है जिधर सब्र उधर जाने को जी चाहता है। आज शोलों से गुजर जाने को जी चाहता है, आज शोलों से गुजर जाने को जी चाहता है। और ऐसा ही मिलता है शब्बीर के रोजे में सुकून। कोई कहता नहीं घर जाने को जी चाहता है।
कहीं मिलता है शब्बीर के रोजे में सुकून, कोई कहता नहीं घर जाने को जी चाहता। अरे किसी माजूर का ऐ करबो भला क्या है इलाज, किसी माजूर का ऐ करबो भला क्या है इलाज, जा नहीं सकता मगर जाने को जी चाहता। किसी माजूर का ऐ करबो भला क्या है इलाज। और मुहतरम दोनों हैं, मक्का हो के हो करबो भला, मुहतरम दोनों हैं, मक्का हो के हो करबो वाला। अब ये मत पूछो किधर जाने को जी चाह। मुहतरम दोनों हैं, करबो वाला। अब ये मत पूछो किधर जाने को जी। और जीने वालों को हसन करबला ले जाओ, जीने वालों को हसन करबला ले जाओ। खुद पुकारेंगे कि मर जाने को जी चाहता। मधे मासूमीन में बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। ऐसा न हो कि हम कसीदा लिखते लिखते तवज्जुह लिखने लगे और कहीं अकायद से इख्तिलाफ हो जाए। एहतियात करनी चाहिए बहुत ज्यादा। ये मतलब सुनाता हूँ आपको। कामिल यकीन है कि लहद में वो आएंगे। मौलाना कामिल यकीन है कि लहद में वो आएंगे, जब आंख बंद होगी तो हम देख पाएंगे। कामिल यकीन है कि लहद में वो आएंगे, जब आंख बंद होगी तो हम देख पाएंगे। जो अहले एतबार हैं उनसे करो रुजू। देखिए हमारे फर्श का कमाल यही है कि बच्चे बच्चे इशारे समझ लेते हैं। यही तो आज इस फर्श की और इस कौम की जो कैफियत हैं उनको लोग समझ नहीं पाते। कि कामिल यकीन है कि लहद में वो आएंगे, जब आंख बंद होगी तो हम देख पाएंगे। जो अहले एतबार हैं उनसे करो रुजू, वरना सवाल तीन तरफ से सताएंगे। वरना सवाल तीन तरफ से सताएंगे। कश्ती में बैठने का तसव्वुर भी मत करो, कश्ती में बैठने का तसव्वुर भी मत करो जब डर सता रहा है कि हम डूब जाएंगे। कश्ती
کشتی میں بیٹھنے کا تصور بھی مت کرو جب ڈر ستا رہا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے، اور صدیوں سے مبتلا ہے اسی غم میں ایک گروہ، صدیوں سے مبتلا ہے اسی غم میں ایک گروہ، یہ ماتمی کبھی نہ کبھی مسکرائیں گے۔ صدیوں سے مبتلا ہے اسی غم میں ایک گروہ، یہ ماتمی کبھی نہ کبھی مسکرائے۔ جس گھر میں علم ہو نہ علمدار وہ گھر کیا، جس گھر میں علم ہو نہ علمدار وہ گھر کیا، حیدر سے جو خالی ہو وہ دیوار وہ در کیا، گھر میں علم ہو نہ علمدار وہ گھر کیا، حیدر سے جو خالی ہو وہ دیوار وہ در کیا، ہے لب پہ تبسم تو کسی بات کا ڈر کیا، ہے لب پہ تبسم تو کسی بات کا ڈر کیا، کیا تیر کی اوقات ہے اور اس کا اثر کیا، لب پہ تبسم تو کسی بات کا ڈر کیا، ہے لب پہ تبسم تو کسی بات کا ڈر کیا، کیا تیر کی اوقات ہے اور اس کا اثر کیا، اور یہ شک بھی کہیں خوف میں تبدیل نہ ہو جائے، فیاض وہ نہیں کہوں گا جو تم کہہ چکے ہو، یہ شک بھی کہیں خوف میں تبدیل نہ ہو جائے، خوف میں تبدیل نہ ہو جائے، حیدر کی طرح لگتا ہے حیدر کا پیسر کیا، یہ شک بھی کہیں خوف میں تبدیل نہ ہو جائے، یہ شک بھی کہیں یہ شک بھی کہیں خوف میں تبدیل نہ ہو جائے، حیدر کی طرح لگتا ہے حیدر کا بسر کیا، ارے آنسو کسے کہتے ہیں تمہیں کیسے بتائیں، آنسو کسے کہتے ہیں تمہیں کیسے بتائیں، ارے آنکھوں سے کبھی تم نے نکالے ہیں گوہر کیا، نکالے ہیں تو ہر کیا، آنسو کسے کہتے ہیں تمہیں کیسے بتائیں، آنکھوں سے کبھی تم نے نکالے ہیں گوہر کیا، ارے بیمار تجھے کتنا بھروسہ ہے قدم پر، بیمار تجھے کتنا بھروسہ ہے قدم پر، اتنا بھی تو پوچھا نہیں آگے ہے سفر کیا، کتنا بھروسہ ہے قدم پر، اور کس طرح دیکھیے بڑا آج کل تو یوٹیوب تو مل گیا ہے لوگوں کو یہ سب کرنے کو، کس طرح منافق کو بنا دیتے ہو مومن، کس طرح منافق کو بنا دیتے ہو مومن، تم لوگ نمکدان میں رکھتے ہو شکر کیا، کس طرح منافق کو بنا دیتے ہو مومن،
فرار کو جرار. فرار کو جرار. تم بے خبری کی بھی بناتے ہو خبر کیا؟ دیکھیے میں آپ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ لہجہ آپ خود سمجھ لیں گے کہ کس کا لہجہ ہے. اے شام تیرے دیکھ لیے ہم نے اندھیرے، اے شام تیرے دیکھ لیے ہم نے اندھیرے، اب تجھ کو دکھائیں گے کہ ہوتی ہے سحر کیا. سب لوگوں کی طرف سے جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں ان کے دونوں بھائیوں کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. نعرہ حیدری. اے شام تیرے دیکھ لیے ہم نے اندھیرے، اب تجھ کو دکھائیں گے کہ ہوتی ہے سحر کیا. اے شام تیرے دیکھ لیے ہم نے اندھیرے، اب تجھ کو دکھائیں گے کہ ہوتی ہے سحر کیا. اب پھر کرنے چلے آئے ہو بیعت کے تقاضے، پھر کرنے چلے آئے ہو بیعت کے تقاضے. ارے لعنت میں کہیں چھوٹ گئی کوئی کسر کیا. پھر کرنے چلے آئے ہو بیعت کے تقاضے، لعنت میں کہیں چھوٹ گئی کوئی کسر کیا. ارے موجوں کے تلاطم سے ہے فوجوں میں تلاطم، موجوں کے تلاطم سے ہے فوجوں میں تلاطم. دریا پہ ہے عباس کے آنے کی خبر کیا.
तलातुम से है फौजों में तलातुम, दरिया पे है अब्बास के आने की खबर क्या। ये तारीख है, मौलाना आप तायद करेंगे इसकी कि मौजों के तलातुम से है फौजों में तलातुम, दरिया पे है अब्बास के आने की खबर क्या। अरे अब्बास ही अब्बास नजर आते हैं हर सू, अब्बास ही अब्बास नजर आते हैं हर सू। मत पूछिए खैमे के इधर क्या है उधर क्या। हसन ढूंढ रहे हैं जो उजाले, ऐन हसन ढूंढ रहे हैं जो उजाले, उन लोगों ने देखे नहीं हाशिम के कमर क्या। ढूंढ रहे हैं जो उजाले, मौजों के तलातुम से है फौजों में अच्छा सुनिए जरा सा थोड़ा और थोड़ा पेचीदा कर दूं मैं अशार को, इसलिए कि इतना हल्का भी नहीं कहना चाहिए ना। कभी दर से वफा देने सितमगर सामने आए, कभी दर से वफा देने सितमगर सामने आए, कभी कुरान का जामा पहनकर सामने आए, कभी कुरान का जामा पहनकर सामने आए, और अदालत ने ये कहकर मुजरिमों को बख्श दी राहत, अदालत ने ये कहकर मुजरिमों को बख्श दी राहत। वो पीछे से चलाए थे जो पत्थर सामने आए, अदालत ने ये कहकर मुजरिमों को बख्श दी राहत, वो पीछे से चलाए थे जो पत्थर सामने आए। अब वो मुश्किल मरहला था इख्तिलाते कुफ्र ईमा का, इख्तिलात मिक्सअप, वो मुश्किल मरहला था इख्तिलाते कुफ्र ईमा का। चुना जब एक एक दाना तो कंकर सामने आया, मुश्किल मरहला था इख्तिलाते कुफ्र ईमा का। 200 बरस तक मौला को इन लोगों ने जिस सूरत से इन लोगों ने जो दुश्मन दिए मामूली नहीं है कि वो मुश्किल मरहला था इख्तिलाते कुफ्र ईमा का। चुना जब एक एक दाना तो कंकर सामने आए, और ये इल्मी बहस है, क्या काम इसमें तीरो नश्तर का। ये इल्मी बहस है, क्या काम इसमें तीरो नश्तर का। ज़बां उसको नहीं कहते जो गज भर सामने आए, ज़बां उसको नहीं कहते तीरो नश्तर। अरे जहां जाने हथेली पर लिए सर सामने आए, वहां एक दो नहीं आए 72 सामने। जहां जाने हथेली पर लिए सर सामने आए। अरे बताओ कौन सी ललकार है दरकार हैदर की, बेसरब सामने आए कि दुख्तर सामने। बताओ कौन सी ललकार है दरकार हैदर की, बेसरब
सामने आए। अरे वही तासीर खूने हैदर सफदर बताएगा, वही तासीर खूने हैदर सफदर बताएगा जो बच्चा हुरमुला की मौत बनकर सामने आया। वही तासीर खूने हैदर सफदर बताएगा। आजाद शेर सुनिए आप, एक शेर सुनिए। कभी कभी ताईद गैबी होती है ना, ख्याल हमें क्या जुर्रत जो ख्याल आ जाए। मुसलमानों वो चादर तो जमीनी हो नहीं सकती, मुसलमानों वो चादर तो जमीनी हो नहीं सकती अगर उससे कोई आयत निकल कर सामने आए। वो चादर तो जमीनी हो नहीं सकती। अरे मिला जो एक नुक्ता फातिमा पर, एक जहरा पर, मिला जो एक नुक्ता फातिमा पर, एक जहरा पर, यही तौहीद की मंजिल में तेवर सामने आए। यही तौहीद की मंजिल में तेवर सामने आए कि हुकूमत बहरोबर पर और कनात खुश्क रोटी पर, हुकूमत बहरोबर पर और कनात खुश्क रोटी पर, अरे फकीरी नाश कर ऐसे तवंगर सामने आए। फकीरी नाश कर। कि फरिश्ते ने यही तौहीद की मंजिल में तेवर सामने आए। मिला जो फातिमा पर एक नुक्ता, एक जहरा पर, यही तौहीद की मंजिल में तेवर सामने आए। फरिश्ते ने अजल के दी नहीं मोहलत सुलेमा को। समझ गए आप? फरिश्ते ने अजल के दी नहीं मोहलत सुलेमा को, मगर घबराया जब जहरा के तेवर सामने आए। फरिश्ते ने अजल के दी नहीं मोहलत सुलेमा को, मगर घर आया जब जहरा के तेवर सामने आए। हसन ये भी यगाना सीरते आले पैगंबर है। हसन ये भी यगाना सीरते आले पैगंबर है। नजर एक फर्ज पर डालो तो घर भर सामने। हसन ये भी यगाना सीरते आले पैगंबर। कुफ्र और ईमान की पहचान तू भर। इतना माहौल खराब है क्या? कुफ्र और ईमान की पहचान तू भर हो। जहर और अक्सीर की कीमत बराबर। जहर और अक्सीर की कीमत बराबर हो गई। जहर और अक्सीर की कीमत बराबर हो गई। सोहबते बद का नतीजा भी यही देखा गया। सोहबते बद का नतीजा भी यही देखा गया। जुर्म तीरों ने किया, लानत कमा पर हो गए। सोहबते बद का नतीजा भी यही देखा गया। सोहबते बद का छा गया चेहरे पे गम जब मिल नहीं पाया अलम। अरे नेक थी तारीख लेकिन नहसे अकबर हो गई। छा गया चेहरे पे गम, छा गया चेहरे पे गम जब मिल नहीं पाया अलम। अरे नेक थी तारीख लेकिन नहसे अकबर हो गई। और अब अगर उनके महल्ले से गुजरता है आलम, ऐसा लगता है कि जैसे जंग खैबर हो गया।
अब अगर उनके महल्ले से गुजरता है ऐसा लगता आजाद भाई आखिर कलाम आपको शेर सुना दें। जी तो बहुत चाहता है, समझना बहुत मुश्किल से मिलता है कि बदल कर, मतलब सुनिए दूसरा मिसरा इसी मुनासिबत से, बदल कर एक गाजी ने फजाए करबला रख दी, बदल कर एक गाजी ने फजाए करबला रख दी। तलातुम है फजाए करबला, तो याद रखिएगा फजा कैसे बदलती है। बदल कर एक गाजी ने फजाए करबला रख दी। तलातुम है कि मशकीज़े के अंदर अलहमा रख दी। तलातुम है बदल कर एक गाजी ने फजाए करबला रख दी। अब किया क्या खूब इस्तेमाल हुर्ने रात और दिन का, किया क्या खूब इस्तेमाल हुर्ने रात और दिन का। पशेमानी उजाले में अंधेरे में खता रख दी। अरे किया क्या खूब इस्तेमाल इस्तेमाल हुर्ने रात और दिन का। पशेमानी उजाले में अंधेरे में खता रख दी। अरे रसूलों से कहो गिरिया करें और जाएं जन्नत में। रसूलों से कहो गिरिया करें और जाएं जन्नत में। जनाबे सैयदा ने कीमते अश्के आज़ार रसूलों से कहो गिरिया करें और जाएं रसूलों से कहो गिरिया करें और जाए जन्नत में। जनाबे सैयदा ने कीमते अश्के अज़ार रख दी। और तहफ़्फ़ुज़ था जरूरी असरे आशूरा के हलमिन का। तहफ़्फ़ुज़ था जरूरी असरे आशूरा के हलमिन का। अज़ां के आगे पीछे हमने मातम की सदा रख दे। तहफ़्फ़ुज़ था जरूरी असरे आशूरा, तहफ़्फ़ुज़ था जरूरी असरे आशूरा के हलमिन का। अज़ां के आगे पीछे हमने मातम की सदा रख दी। अरे शहादत के मानी कब समझ में आएंगे तुमको। तुम्हारे सामने हमने तो पूरी करबला रख दी है। शहादत के मानी कब समझ में आएंगे तुमको। शहादत के मानी कब समझ में आएंगे तुमको। तुम्हारे सामने हमने तो पूरी करबला रख दी। हज़रात एक जवाब है, बहुत दिनों से ये जवाब नस्र में तो आ रहा था, शेर में नहीं आ पा रहा था कि नियाज़ो नज़र इतने ही जरूरी थे कि कुरान में। नियाज़ो नज़र इतने ही जरूरी थे कि कुरान में खुदा ने पहली ही सूरत पर आए फातिहा रख दिया। नियाज़ और नज़र इतने ही जरूरी थे कि कुरान नियाज़ो नज़र जियो जियो
सत्र इतने ही जरूरी थे कि कुरान में खुदा ने पहली ही सूरत पर आए फातिहा। और हसन, क्या तुम खुले हाथों से मातम कर नहीं सकते? अरे हसन, क्या तुम खुले हाथों से मातम कर नहीं सकते? बंधे हाथों से जब ज़ैनब ने बुनियादें अदा रहा, हसन क्या तुम खुले हाथों से मातम कर नहीं सकते? बंधे हाथों क्या तुम खुले हाथों से मातम कर नहीं सकते? हसन, क्या तुम खुले हाथों से मातम कर नहीं सकते? बंधे हाथों से जब ज़ैनब ने बुनियादें अदा रखी। ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा। ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा। ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा। अली का चाहने वाला यहीं से निकलेगा और यहीं पे तालिबे बैत को मौत आएगी। यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। यहीं पे तालिबे बैत को मौत आएगी। यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। मैं भर के लाया हूं दामन में खाके रोज़े हुर। मैं भर के लाया हूं दामन में खाके रोज़े हुर। मुझे यकीन है हीरा यहीं से निकलेगा। मैं भर के लाया हूं दामन में खाके रोज़े हुर। मैं भर के लाया हूं। आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम कि मैं भर के लाया हूं दामन में खाके रोज़े हुर। मुझे यकीन है हीरा यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है हीरा यहीं से निकलेगा। और लईन कहते थे छलनी करो जबीने हुसैन। लईन कहते थे छलनी करो जबीने हुसैन। जबीन कहती थी सजदा यहीं से निकले। लईन कहते थे छलनी करो जबीने हुसैन। जबीन कहती थी सजदा। कुछ और पढ़ेंगे आप? हैलो सर, दो शेर पढ़िए।
یہ خبر کانوں میں پہنچی ہے کہ زندہ ہے حسین، یہ خبر کانوں میں پہنچی ہے کہ زندہ ہے حسین، کوئی جب کرتا ہے فریاد تو سنتا ہے حسین، یہ خبر کانوں میں پہنچی ہے کہ زندہ ہے حسین، کوئی جب کرتا ہے فریاد تو سنتا ہے حسین، ارے موت آئے گی تمہیں، ہم نہیں مرنے والے، ابن مر جانا تمہارا ہے ہمارا ہے۔ فرمائش ہے تاریخی نعرہ، رنوں کی سرزمین سے آئے، تاریخی نعرہ فرمائش کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے میرے ساتھ نعرے حیدری بھی بولنا ہے یا علی بولنا ہے، سارے نوجوان، سارے نونہال دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے نعرے حیدری 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 شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر ہی کے نام کے نقطے ہیں شین پر، بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر، شبیر ہی کے نام کے نقطے ہیں شین پر، ارے اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا، وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین کبھی کسی کا بھی جبیں پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے، جبیں پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے، علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے، اور ابھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے، ابھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی، ابھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی جو مسجدوں میں، وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں، حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں، ارے شہید ان کو بھی زندہ دکھائے، شہید ان کو بھی زندہ دکھائے، حسن وہ دیکھو، حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں، شہید ان کو بھی الحمدللہ انتہائی
کامیابی کے ساتھ یہ محفل اپنی اختتام کے قریب پہنچ گئی.